UAE جیسے ملک میں جہاں پر آپ کو پرسنل لون لیٹ سے 4-5 میکسیمم 6% پہ مل جائے گا, وہاں پر کریڈٹ کارڈ لونس مل رہے ہیں آج کل 55% پر. تو کوئی اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ آپ کریڈٹ کارڈ کے اوپر لون لیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کو ایک ٹیبو سبجیکٹ بنایا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ پیسوں کے بارے میں بات کرنا وہ ٹیبو ہے, ہم پیسوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے عجیب سا ہو جاتا ہے, مطلب پیسے بنانے والی بات پر جو نا لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ فائنانس میں کوئی بھی انسٹرومنٹ لے لیں, لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ حرام کام ہو رہا ہے, مطلب سب کچھ کیش کے علاوہ کچھ بھی حرام, کیش کے علاوہ کچھ بھی حرام ہے. چاہے آپ گیمبلنگ کر لیں گے پلاٹ کی فائلز کے اوپر, لیکن وہ صحیح ہے, لیکن آپ پراپر انویسٹمنٹ کریں گے کسی ایک کمپنی کے اندر وہ اسٹاک کے تھرو, وہ حرام ہے. اب ہمارا گھر, میں نے پلاٹ لیا, وہ 50 لاکھ کا لیا تھا, 1 کروڑ کا ہو گیا. میں سب کو پوری دنیا میں بتاؤں گا یار وہ 50 لاکھ کا لیا تھا, 1 کروڑ کا ہو گیا, میرے تو بڑا فائدہ ہوا ہے. لیکن میں اس پلاٹ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا جس پہ قبضہ ہو چکا ہے, صحیح ہے نا. تو اگر کوئی بندہ, ایک لمٹ ہے آئی تھنک $120,000 یا $90,000 کی لمٹ ہے سال کی, اگر آپ اس سے زیادہ سیلری کما رہے ہیں تو آپ کو اس سیلری سے اوپر کے اوپر US کو ٹیکس دینا ہے, اسی ریٹ سے جو US میں آپ کو ٹیکس پڑے گا. کہ وہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ چھوڑتے ہیں US کی سٹیزنشپ, وہ نہیں رکھتے. ابھی آئی تھنک فیس بک کا فاؤنڈر تھا سم تھنگ لائک دیٹ, ہی وینٹ ٹو سنگاپور اور اس نے ریناؤنس کر دی تھی. السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج کا, جس کا نام ہے پرسنل فائنینس. اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں, بے شمار کیٹیگریز آتی ہیں. اپنے پیسوں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے, یہی ہوتا ہے نا سمپل ورڈز میں. اور اس وقت میرے پاس پاکستان کا ایک واحد یوٹیوبر ہے جو کہ سب سے بڑا یوٹیوبر ہے, جو کہ صرف پرسنل فائنینس کی بات کرتا ہے اسی کیٹیگری میں. اب میں بے شمار کے ٹاپکس تو بہت سارے لکھ لیے ہیں, اور یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں کتنا لمبا ہوتا ہے, لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, اگر جتنے بھی میرے سامنے, اگر آپ ٹین ایجر ہیں, اگر آپ ینگ ہیں, اگر آپ ینگ نہیں بھی ہیں, اولڈ ہیں, جتنے بھی مرد ہیں, خواتین ہیں, سب کے لیے امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ ہے, یہ ضروری پوڈ کاسٹ ہے. میرے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ آج ہم سیکھیں گے کہ پرسنل فائنینس ہوتا کیا ہے, انویسٹمنٹ کس طرح کی جاتی ہے, اور بہت سارے ٹاپکس ہیں یار, بہت سارے ٹاپکس ہیں. میں سب کا ذکر کر دوں گا تو پوڈ کاسٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا ہمارا. تو شروع کرتے ہیں بھائی. السلام علیکم ولی بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, بالکل خیریت سے, اللہ کا شکر ہے. ولی بھائی دبئی میں رہتے ہیں بائی دا وے. ہاں, اور آپ سے ملاقات بھی دبئی میں ہی ہوئی تھی. پہلی ملاقات تو دبئی میں ہی ہوئی تھی نا, ناس سمٹ کے اندر ہماری ملاقات ہوئی تھی. ناس سمٹ, یس, اینڈ اٹ واز اے ریئلی گڈ ایکسپیرینس. اور اگر کسی کو اپنی پرسنل برانڈنگ پہ کام کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بندوں کو دیکھ لینا چاہیے, ابھی سے اسٹارٹ کر لینا چاہیے. پرسنل برانڈنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کمپلیٹ, پرسنل فائنینس تو ایک الگ چیز ہے نا, وہ پرسنل برانڈنگ تو کوئی کر ہی نہیں رہا ہے. اپنی برانڈنگ اس ایج میں جس میں سوشل میڈیا اتنا آپ کو پرووائڈ کرتا ہے فری کی ایکسیس پوری دنیا کے لیے, آپ اس میں اپنی پرسنل برانڈنگ نہیں کر رہے تو آپ بہت کچھ لیک کر رہے ہیں. ناس سمٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ناس سمٹ کا, کیوں امپورٹنٹ تھا وہ یار آپ کے لیے؟ میں پہلی دفعہ اس طرح کی کسی سمٹ میں یا لیٹ سے آرگنائزیشنل چیز کے اندر میں پہلی دفعہ گیا تھا. نارملی ہوتا کیا ہے کہ میں کوآپریٹ ورلڈ سے بلانگ کرتا ہوں, میں جاب کرتا ہوں, نارمل دبئی میں 9 to 5 جاب کرتا ہوں. ایز مچ ایز پاسبل میں کانٹینٹ بنانے کی کوشش کرتا ہوں, تو اس میں مجھے مزہ بہت آتا ہے. تو ناس سمٹ کا جب مجھے لاسٹ ایئر کا میں دیکھ رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہاں پر صرف ایلیٹ قسم کے لوگ جا رہے ہوں گے, لیکن میں نے ایسے ہی اپلائی کر دیا تھا اس کے اندر کہ لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. دوسرے سال جب اس سال ہوا ہے, ایک دن میں ہی اس کا اپروول آ گیا تھا, اور میں نے کہا ویری گڈ یار, میں جاتا ہوں وہاں پر دیکھتا ہوں. تو اس کے اندر جو مجھے لرننگز ہوئی وہاں سے, وہ جو کہ مجھے پہلے سے پتہ تھی, میری صرف انڈورسمنٹ ہوئی بینگ اے کانٹینٹ کریٹر. اور اس میں یار جو بھی میں کانفرنسز میں اگر لیٹ سے پہلے جاتا تھا آفس کی طرف سے, یا ویسے ہی ہم لوگ کانفرنس اٹینڈ کرتے تھے, دس کانفرنس واز کمپلیٹلی ڈفرنٹ دین دیٹ, بیکاز موسٹ آف دا کانفرنسز آر ویری بورنگ. یس ایگزیکٹلی, وہ نصیر میڈ شور کہ یہ بورنگ نہ ہو. ناٹ اونلی دیٹ کہ وہ اس نے تو اپنا ایک پورا اورا کریٹ کر لیا تھا نا, کہ ناس سمٹ کا اورا تھا وہ, لیکن جو مجھے مزہ آیا اس میں وہ انٹریکٹیوٹی کا تھا. کمپلیٹلی انٹریکٹیو دس سمٹ تھی. میں کسی سے بھی کسی وقت بھی جا کر بات کرتا تھا, وہ مجھے اسی طرح سے ریسیپروکیٹ کرتا تھا وہ بندہ, اور ہم لوگ اس سے بات کرنا شروع کرتے تھے. میرے بہت سارے ایکسچینجز ہوئے, کانٹیکٹ ایکسچینج ہوئے. آج تک میں بہت سارے ایسے لوگوں کو, بلکہ آپ سے بھی میں ناس سمٹ میں ہی ملا. تو اور بہت سارے جو پاکستانی کانٹینٹ کریٹر, ہم نے ایک الگ واٹس ایپ گروپ بنایا تھا, آلموسٹ کوئی 30 کے قریب ہم لوگ کریٹرس تھے جو ملے تھے وہاں پر. اس کے علاوہ بھی اور سارے ایک دوسرے کو بڑی ہیلپ کر رہے تھے. ایگزیکٹلی. اینڈ اس کے علاوہ پھر ہمیں گوئنگ بیانڈ دا باؤنڈری آف پاکستان, پھر انڈینس بھی ملے وہاں پر, عربک بھی ملے. مجھے وہاں پر ایسے لوگ ملے عربی جو آج تک مجھے کہتے ہیں یار ہمیں جلدی ویڈیو بنانی چاہیے. میرا ایک انگلش چینل بھی ہے, لیکن میں اس کو ابھی تک اس
महीने में एक दफ़ा वीडियो डाल देता हूँ उसके अंदर, लेकिन मुझे करना है उसको भी ज़रा आगे। तो कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग, उससे मैंने सीखी नाज समिट से। एक और इम्पॉर्टेंट टेक अवे वहाँ से ये था कि आपकी व्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप उसको एज अ मोनेटाइजेशन टूल देखते हैं अपने सोशल मीडिया को, तो अगर आप किसी को वैल्यू क्रिएट करके देते हैं, लेट्स से 1000 लोग अगर आपको देख रहे हैं और आप उनको वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली पैसे आपके पास आ जाएंगे। वैल्यू क्रिएट करना क्या होता है? वैल्यू क्रिएट करना का मतलब ये है कि आप किसी को हेल्प कर दें। आप मुझसे बहुत सारे लोग आते हैं इन ऑल द कैपेसिटीज़ दैट आई एम वर्किंग इन। कोई मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर देता है, लेट से कोई मुझको ईमेल करके पूछ लेता है, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। कोई मुझसे 1-on-1 सेशन ले लेता है। मैं हर केस के अंदर उसी हिसाब से ट्राई करता हूँ कि वैल्यू मिल जाए बंदे को, जो हेल्प आउट जितना मैं कर सकूँ वो कर दूँ। मैं बहुत सारे ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर मैंने लोगों से बात की है, उनको कुछ बताया है। मुझे कभी किसी टाइम पर दुबई में मिले हैं, क्योंकि मेरे जो ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स हैं वो दुबई बेस्ड हैं। ऑलमोस्ट 40% लेट से 60% GCC बेस्ड हैं। बाकी फिर कुछ इंडिया पाकिस्तान से 30% है, बाकी फिर वेस्टर्न कंट्रीज से। हालांकि मेरा पॉडकास्ट या लेट से मेरा जो कंटेंट है वो उर्दू में। तो वो लोग मुझे जब मिलते हैं तो वो मुझे बताते हैं कि क्या क्या उन्होंने सीखा मुझसे। और मुझे बहुत दफ़ा ये फील होता है कि यार आपके लिए जो चीज़ नॉर्मल है वो शायद दूसरे बंदे को बिल्कुल एक नई चीज़ मिलेगी उससे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैंने पॉडकास्ट से ये सीखा कि यार अक्सर बेशतर बहुत सारे टॉपिक्स में बात कर रहा होता हूँ, मैं सोचता हूँ यार ये तो मुझे पता है, मेरे दोस्तों को भी पता है। हाँ, लेकिन हमने बात की और इतने लोगों ने शुक्रिया अदा किया बिल्कुल, और कहा कि नहीं यार हमें तो बड़ा सीखने को मिला। माला नहीं यार ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, बिल्कुल ये तो लोगों को पता होनी चाहिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि मुझे भी लगता था कि मुझे जो चीज़ें पता हैं वो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा था तो मेरी अपनी लर्निंग उसमें बहुत सारी हुई है। मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट कि कंटेंट में क्या होता है, मुझे मेरी पर्सनल फाइनेंस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली। जैसे मुझे इंश्योरेंस का नहीं पता था कि मैंने आज तक इंश्योरेंस ली नहीं थी। अपार्ट फ्रॉम कि मैं UAE में हूँ तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस तो लाजमी चाहिए। लेकिन मुझे ये पता चला कि जो टर्म इंश्योरेंस होती है, जो कि यहाँ पर लेट से बहुत सारे लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं उनको फंसे हुए होंगे। इंश्योरेंस जब ख़रीदते हैं, एक तो ये कि बंदा जब सोच रहा होता है इंश्योरेंस लेने का, तो सबसे पहले हलाल हराम का मसला बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक अलग टॉपिक है कि पाकिस्तान की जो पर्सनल फाइनेंस स्पेस है वो क्यों नहीं ग्रो कर पा रही है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इंश्योरेंस की बात करें तो मुझे ये नहीं पता था कि टर्म इंश्योरेंस और एक रेगुलर इंश्योरेंस में क्या फ़र्क है। तो टर्म इंश्योरेंस सिंपली ये होती है कि अगर लेट से आप कि अल्लाह ना करे कोई डेथ हो जाती है फैमिली में, जिस बंदे की डेथ होती है उसकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, ये टर्म इंश्योरेंस होती है। एक जो पाकिस्तान में बिकती है इंश्योरेंस, उसको टर्म इंश्योरेंस नहीं कहते, वो आपको इन्वेस्टमेंट के साथ बना के देते हैं। वो कहते हैं ठीक है आपके साथ ये होगा तो आपके फैमिली को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आपको 15 साल 20 साल 30 साल एंड होने के ऊपर आपको भी पैसे मिलेंगे। जब बंदा इस फ्रेम ऑफ माइंड में आता है कि वो इंश्योरेंस ख़रीद रहा होता है नॉट बिकॉज कि उसको इंश्योरेंस करानी है, उसको एज एन इन्वेस्टमेंट के लिए एक टूल चाहिए, वहाँ पर सारा मसला शुरू हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है प्रॉफिट की, जबकि प्रॉफिट आपको मिलता नहीं है। 30 साल बाद जब आपको पैसे मिलेंगे वो बहुत कम होते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो एक अलग पूरा टॉपिक है कि क्यों इंश्योरेंस पाकिस्तान के अंदर जो लेते हैं वो खुश नहीं होते, क्योंकि उनको शुरू से पता ही नहीं होता कि वो किस चीज़ पर साइन कर रहे हैं। खैर ये चीज़ मुझे बाद में पता चली थी, मैंने कभी इंश्योरेंस नहीं ली। आई मीन ये टर्म इंश्योरेंस पता चला था आपको? क्या कहते हैं जब मैं अपने टॉपिक रिसर्च करता था, जब मुझे लोग पूछते थे इस बारे में, तो मुझे समझ में अच्छा ये चीज़ यहाँ सिर्फ नहीं है कि पाकिस्तान का मसला है, ये मसला UAE का भी है। UAE में भी लोगों को इंश्योरेंस बेच दी जाती है, वो सालों साल उसको पे कर रहे होते हैं और उसके बाद पता चलता है कि यार पैसे तो ज़्यादा नहीं बने, मतलब जो आपने प्रिंसिपल दिया था वही आपको वापस मिल रहा है। तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इंश्योरेंस कोई गलत किया उस बंदे के साथ। प्रॉब्लम ये थी कि आपने समझा ही नहीं था उस प्रोडक्ट को लेने से पहले। तो फिर मुझे ये चीज़ समझ में आई कि लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे भी फिर मैंने लोगों को समझाया, तो मुझे और चीज़ें इसी तरह से और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मैंने अपनी लर्निंग की इस पूरे प्रोसेस के अंदर। 2.5 साल से मैं ऑलमोस्ट वीडियोस बना रहा हूँ। एवरी वीक 3 वीडियोस डालता हूँ मैं अपनी जॉब के साथ, फिर शॉर्ट्स भी होते हैं, टिकटॉक, हर जगह पर मैं हूँ। कितना मुश्किल काम है? मुश्किल काम है, इट्स नॉट ईजी, लेकिन मुझे मज़ा क्योंकि आता है। तो अब अगर कोई ऑफिस का कुलीग देख रहा हो तो उसको पता होगा कि मैं किस तरह से ऑफिस का काम तो कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरा पैशन जो है ना वो यही बन गया है। वली भाई मुझे 9 साल हो गए इस कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री में, लेकिन मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि लास्ट ईयर जो पहला नाज समिट मैंने अटेंड किया था, नुसैर ने खुद से इनवाइट किया था और मैं इसकी कोई पावर नहीं समझ रहा था। मैं जब उसके घर पर था ना, लास्ट ईयर की बात है, जनवरी में, कोविड का टाइम था, उसको भी कोविड था, उसको और अलीन दोनों का। तो उसने कहा कि यार मैं एक बड़ा समिट कर रहा हूँ, लाजमी आना तुम। अब जब वो बात कहता है ना तो बड़ा ना नॉर्मली कह देता है। और हम पाकिस्तानी जब कोई भी बात कहते हैं ना, हम लोग इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे होते चीज़ों को, हमारा तो आदत है हम पहले से फेंकियाँ, खास तौर पे जो बड़ी इवेंट हो रहा हो कोई, पहले से फेंकियाँ मार देते हैं। ये भी होगा, वो भी होगा, या वो आएगा। सिंपल यार, एक इवेंट होगा, समिट लाजमी आना, यू विल लव इट। मैंने बोला ओके, मुझे इन्विटेशन भेज देना। सो मैं गया, मेरे तो
دماغ کھل گیا، طبیعت خراب ہو گئی تھی. میں نے بولا باس یہ تو میری جگہ ہی نہیں ہے. مطلب اسٹیج پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں مجھے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں وہاں پر کھڑے ہو کر اسپیکر بننا یا پھر اسپیچ دینا. یہ تو بہت آگے کی کہانی ہے. بالکل. وہاں جا کر آئی ووڈ سے 7 سال بعد نا، یہ 1.5 سال ہو گیا اس بات کو، 7 سال بعد مجھے ڈائریکشن ملی تھی پراپر طریقے سے وہ ایونٹ اٹینڈ کرنے کے بعد کہ بینگ اے کانٹینٹ کریٹر مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، مجھے لوگوں کو ویلیو کس طرح پرووائڈ کرنی ہے. یہ ویلیو کی ٹرم تو مجھے صحیح سے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، ڈائریکشن نہیں تھی نا سمپل ورڈز میں. کیونکہ کانٹینٹ بھی اس طرح کا پروبیبلی نہیں تھا نا. ہم ویلیو پرووائڈ کر رہے تھے لیٹس سے بلاگنگ کی فارمیٹ کے اندر، تو وہ کیا ویلیو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. کی جا سکتی ہے. ہاں، اس کے بیچ میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. انٹرٹینمنٹ کے اندر بھی ویلیو پرووائڈ کی جا سکتی ہے. میں فار ایگزامپل کراچی ایونٹس کی بات کروں تو اگر کراچی ایونٹس کو پراپر طریقے سے میں پورا ریفارم کرنے کی بات کروں تو اس کے اندر میں اب میک شیور کروں گا کہ ہاں یار ہر چیز میں تھوڑی سی رسپانسبلٹی ہوگی. میں کانٹینٹ بناؤں تو اس کے اندر کوئی الٹے سیدھے الفاظ نہ ہو اور کوئی ہرٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کوئی الٹی سیدھی کامیڈی نہیں کروں. کامیڈی کروں تو اور یا پھر سیٹائر کروں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ بھی ڈسکس کر رہا ہوں. مطلب انٹرٹینمنٹ کے ساتھ میں ویلیو بھی دے رہا ہوں، تھوڑی سی رسپانسبل چیز ہو، تھوڑا سا میچور کانٹینٹ ہو وغیرہ وغیرہ. بالکل. سو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بڑی زبردست قسم کی میری جو ہے نا اس میں اس ایونٹ کی وجہ سے نا صرف نا وہ بہت انڈرسٹینڈنگ. اچھا، کچھ چیزیں اس ایونٹ کے اندر مجھ کو پتہ تھیں، جانے سے پہلے ہی پتہ تھیں. لیٹ سے مجھے پتہ تھا، لیٹ سے میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ مجھے بہت ساری چیزیں پتہ تھیں لیکن مجھے انڈورسمنٹ ملی وہاں سے کہ میں ویلیڈیشن ملی مجھ کو وہاں سے کہ یار میں صحیح کر رہا ہوں، ایک بڑے کریٹر سے ملی. ایگزیکٹلی. اب میں ایگزامپل اور دیتا ہوں. اب جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، یوٹیوب ہو گیا، لیٹ سے فیس بک ہو گیا، ٹک ٹاک ہو گیا، آپ کے ساتھ خود ہوا تھا، آپ کا یوٹیوب چینل آئی تھنک ہیک ہوا تھا. جی رائٹ. یہ کبھی 2 بار ہوا تھا. تو کبھی بھی کسی پلیٹ فارم کے ساتھ ہیک ہونا الگ چیز ہے، آپ کو بین کیا جا سکتا ہے. دیز پلیٹ فارمز آر روتھلیس وین اٹ کمز ٹو بیننگ اینی بڈی. اور میرا چینل ڈیلیٹ کر دیا تھا یوٹیوب نے خود ہی. یار یہ کیا ہوا، ڈیلیٹ کرو. امیجن. مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو میں نے علی عبدال کو فالو کرتا ہوں، تو علی عبدال نے شروع سے ایک چیز بولی تھی کہ اپنی ای میل لسٹ بنائیں. اور یہ بات میرے خیال سے میں نے آپ سے بات بھی کی تھی کہ ای میل لسٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ای میل آپ کے لیے آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ یوٹیوب ہے آج ہے، کل اس کا الگورتھم چینج ہو جاتا ہے، آپ کو بین کر دیا جاتا ہے، آپ کا بالکل ریچ کم ہو جاتی ہے. یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کے جینوئن سبسکرائبرز ہوں گے. بندے کا آپ نے نام لیا نا، میں I love him یار. I love him as well. میں جتنی اس کی تعریف کروں نا کم ہے. If you want me, let's talk about Ali Abdal. Yes, Ali, اگر میں نے اچھا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک بیکاز آپ کا کانٹینٹ بہت زیادہ میچ کرتا ہے علی عبدال سے اور اس کا آئی تھنک یو آر ویری انسپائرڈ فرام. I'll tell you what happened actually. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جب اسٹارٹ کیا 2.5 سال پہلے، کووڈ کے درمیان تھا. کووڈ کا ٹائم آلموسٹ ختم ہونے والا تھا. میں آئی ایم اسٹل ریگریٹنگ کہ میں نے وہ جو 8 مہینے تھے کووڈ کے، جب میں بالکل گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کیوں نہیں اسٹارٹ کیا تھا یوٹیوب. اینی ویز ہم لوگ کچھ ایک گروپ ہے ہمارا، جو میرے کچھ دوست ہیں یو ایس کینیڈا میں، وہ اور میں نے، ہم لوگوں نے اس وقت اسٹارٹ کیا تھا کانٹینٹ کریٹ کرنا. تو ہر ایک کا ڈفرنٹ نیچ تھی. ہم لوگ ایک ویب ایکس کی کال پر تھے، سسکو کی ویب ایکس کی کال، کیونکہ میرے ایک دوست سسکو میں کام کرتا ہے، ہم اس کال کے اوپر تھے. اس نے کہا تھا ہم سسکو پہ آئیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے تھے تو اس وقت علی عبدال نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ٹیسلا کے بارے میں. اس نے اپنی نئی ٹیسلا لی تھی، اس نے وہ اپلوڈ کی تھی. تو میرا ایک دوست ہے، اس نے ریفرنس دیا، اس نے بولا یار وہ اس نے اپلوڈ کیا. میں آئی ڈنٹ نو علی عبدال ایٹ دیٹ ٹائم. میں نے شاید ہارڈلی کوئی 10-15 ویڈیوز اپلوڈ کی ہوں گی اس ٹائم تک. تو میں علی عبدال کو نہیں جانتا تھا. اس نے بولا کہ یار علی عبدال کو ضرور دیکھنا، اس نے جو اپلوڈ کیا کیا اس نے کوالٹی رکھی ہے اور کیا اس نے ایکسپلین کیا اس پوری ٹیسلا کی جرنی کو اپنی. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا. آفٹر دیٹ کال آئی فورگاٹ اباؤٹ ہز نیم. مطلب میں بھول گیا کہ کون تھا. میں سوچ رہا تھا کہ یار ایک بندے کا ذکر کیا تھا اس بندے نے. خیر ایک دن گزر گیا، مجھے یاد نہیں آیا. میں نے ایک دن یوٹیوب کھولا اگلے دن اور فرسٹ ویڈیو آئی سو واز علی عبدال اینڈ دیٹ بلو مائی مائنڈ. میں لوگ کہتے ہیں نا یہاں پر کہ یار مائک سن رہا ہے، کوئی ایوز ڈراپنگ ہو رہی ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ ہو رہی ہے، کیونکہ وہ آلدو کہ بالکل اسکائپ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ لے کے آ گیا. خیر وہ جب سے آیا پھر میں نے اس کا اسکل شیئر کا کورس بھی لیا. میں نے پھر اس کی ساری ویڈیوز بھی دیکھی. میں نے سب کچھ دیکھا اس کا. وہ اور دیر از این انڈین کریٹر انکر وریکو، دیٹ آئی ایم آلسو. انکر وریکو. اچھا. انکر وریکو از آلسو سم ون ہو آئی انسپائرڈ ڈیورنگ کووڈ. سیلف ڈیولپمنٹ پہ ویڈیو وہ پرسنل فائنانس پہ بناتے ہیں. تو وہ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ تھے جن کو میں نے دیکھ کے اسٹارٹ کیا. ایک انڈین بلاگر ہے ٹریولنگ دیسی کے نام سے، میں نے اس کو بھی دیکھا تھا. مطلب یہ 3 لوگ ایسے تھے اور وہ کمپلیٹ بلاگنگ کرتا ہے، لیکن اس میں ایز یو سیڈ بلاگنگ کے اندر بھی آپ میسج دے سکتے ہیں. دیکھیں پوری دنیا میں اس نے گھوما ہوا ہے اور ہر جگہ جا کر اس کی ہر ویڈیو میں آپ کو نئی چیز پتہ چلتی. مجھے ایک نئی چیز پتہ چلی تھی اس کی ایک ویڈیو سے. ٹریولنگ دیسی والا آیا ہوا تھا بائی دی وے ہمارے سمٹ میں. اس والی میں ملاقات نہیں ہے. اس والی میں لاسٹ نہیں، مجھے نہیں پتا. I didn't know that. پچھلے والے میں. اچھا پچھلے والے میں مجھے نہیں پتا، اس والے میں نہیں آیا ہوگا. شور کیس میں تھا، پچھلے والے میں تھا. اچھا خیر. ویری ہمبل کا ہے. یس he is very humble. he is. اس کی ایک بات میں بتاتا ہوں کہ جیسے ایک ویڈیو میں بلاگ کر رہا تھا، اس نے صرف کوئی شارٹ بنائی ہوئی تھی. وہ اس میں بولا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مینول گاڑی کے اندر کروز کنٹرول ہو سکتا ہے.
आई डिडंट नो दैट. تو اس نے بولا UK میں ہم آئے, اس کو بھی نہیں پتا تھا, پھر اس نے یہ بتایا. تو آپ کچھ بھی چیز آپ کسی کی ویڈیو, میں ٹریولنگ دیسی کی ایک اچھی بات تھی کہ میں کوئی ولاگ دیکھوں گا مجھے کوئی نئی چیز پتہ چلے گی اس میں, اینڈ دیٹ آئی آلسو ٹرائی ٹو انکلکیٹ ان مائی ویڈیوز کہ کوئی ایک بندہ جو 1000-2000 ویوز آتے ہیں ان میں سے کوئی 1-2 بندوں کو ایسی انفارمیشن ضرور ملے میری ویڈیو سے کہ وہ اس کے لیے نہیں ہو. تو ولاگنگ کے اندر بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ کوئی ویلیو نہ دے رہا ہوں. اب جیسے ایز اے گیو دا ایگزامپل, مجھے آج تک وہ یاد رہے گا کہ یار مینول گاڑی کے اندر بھی کروز کنٹرول لگ سکتا ہے, مجھے نہیں پتا تھا, آئی ڈنٹ نو اباؤٹ. اگر ہم کانٹینٹ کریشن کے ٹیچر کی بات کرتے ہیں نا تو دیٹس علی عبدال. یس, اگر کوئی ٹیچر ہے نا جیسے آپ کو سیکھنی ہے کانٹینٹ کریشن کیا ہے, یا اپنی زندگی تھوڑی بہتر بنانی ہے, کیلنڈر بنانا ہے, ٹھیک ہے, لائف کی آپ کی ہیبٹس بہتر, پروڈکٹیوٹی یار, ایک بندہ ہے جو صرف پروڈکٹیوٹی کی بات کرتا ہے کہ بھائی بہتر ہو جاؤ, اس سے بہتر ہوں گے, اور خود سکھاتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے. ایسا نہیں کہ یار یہ نہیں بتاتا کہ ایسے کر لو, پہلے کہتا ہے کہ میں نے ٹرائی کیا, یہ میری زندگی میں چینجز آئے, آپ بھی یہ کریں. اور بھائی وہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے علی عبدال سے؟ نہیں, میری نہیں ہوئی. اور اس بار آیا نہیں تھا وہ. ویری ہمبل, چل, جس طرح سے وہ ویڈیوز میں بات کرتا ہے ایگزیکٹلی اسی طرح اسپیڈ سے آپ سے بات کرے گا. اچھا بائی دا وے ایک اور اسی پہ مجھے یاد آیا, علی عبدال کراچی تھا, آف کورس کراچی. علی عبدال جیسے بات کرتا تھا نا, مجھے یہ لگتا تھا کہ ویڈیو کریشن میں کوئی ایسا اسٹیپ ہوتا ہے جس میں آپ ویڈیو کو تیز کر سکتے ہیں, کیونکہ میری تو سوچ ہی نہیں تھی نا کہ بندہ اتنا تیز کیسے بات کر سکتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد کلیئرٹی کے ساتھ اس کے بعد میں نے آئی تھنک پاکستانی کانٹینٹ کریٹر ہے مزمل حسن, میں نے اس کو دیکھا وہ بھی بہت تیز بات کرتا ہے, تو مجھے لگا کہ نہیں یار یہ مسئلہ میرے ساتھ ہے, میں تیز بات نہیں کر سکتا. پھر خیر میں نے عرفان جنیجو کی کوئی ویڈیوز دیکھی, اس کے اندر وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہر ایک کو نہیں, یوٹیوب پہ تیز بولنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم MKBHD وہ بالکل کام بندہ ہے, خاموش رہتا ہے. مطلب اس کی ویڈیوز دیکھیں آپ کو لگے گا نہیں کسی ارجنسی میں ہے وہ, لیکن وہ اپنا میسج بھی ڈلیور کر دیتا ہے, اور ہی ہیز لائک دنیا کا ٹاپ ٹیک ریویور ہے وہ. I think it depends on the audience as well کہ آپ کی آڈینس کس طرح کی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سکون سے سننا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ہوں گے جو کہ علی عبدال بول رہا ہوگا ان کے سر کے اوپر سے گزر گیا کہ اتنی اسپیڈ میں کیا بولا, پھر پیچھے کرو دوبارہ. میں جتنی بھی ویڈیوز دیکھتا ہوں نارملی 1.5 ٹائمس پہ دیکھتا ہوں, کیونکہ ایز اے پروڈکٹیو گیک مجھے چاہیے کہ میں جتنا کانٹینٹ گراسپ کر سکوں, لیکن علی عبدال کی ویڈیو 1.5 پہ نہیں دیکھ سکتا. نہیں, وہ 1x پہ ہی بولتا ہی 1.5 پر ہے. صحیح. تو اس طرح سے یار کانٹینٹ کریشن جو ہے میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے بہت مزہ آتا ہے نہ صرف کانٹینٹ کریشن میں, اس کی ڈیٹا انالیٹکس میں, پلس یہ کہ مجھ کو مزہ آتا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے میں. آف کورس مجھے بہت سارے لوگ اب آفس کے اندر بھی مجھ سے جو ہے نا زیادہ تر لوگ یہی اسی طرح کے کوشچنس پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو مجھے لائف جو لوگوں کے ساتھ گزر رہی ہے, لوگ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ لوگوں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی نیٹ ورتھ اتنی تو ہے نہیں, جو مجھ سے کچھ لوگ ایسے آ کے بات کرتے ہیں کہ 20 ملین درہمز کی نیٹ ورتھ ہے, مجھ سے آ کے بات کیوں کر رہے ہیں وہ. اس کا ریزن میں بتاتا ہوں. لوگ جو ہیں ویلتھ بنا تو سکتے ہیں, لیکن ریٹین کرنا ایک الگ ہی ڈومین ہے. بہت سارے لوگ ریٹین نہیں کر سکتے. جو پیسے بناتا ہے وہ ضروری نہیں کہ ریٹین کر سکے. میں ایگزامپل دیتا ہوں, میرے ایک جاننے والے تھے, تھوڑی سی میں ٹوسٹ کر دوں گا تاکہ اگر کوئی ان کی فیملی والا دیکھ رہا ہو تو اس کو برا نہ لگے, لیکن ہی واز میکنگ اراؤنڈ 50,000 درہمز بیک ان 2009, اور بہت اچھی جاب کر رہے تھے وہ. a month, yes, 50,000 درہمز a month اس زمانے میں. اور ہی ہیڈ سم بیڈ پیچز, اور تھوڑا سا ان کا ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ تھا. ان کی جاب چلی گئی, اور یہ جاب انہوں نے کافی عرصے کی تھی. اس کے بعد وہ ریئل اسٹیٹ میں چلے گئے, بینکرپٹ ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے بہت لون لیا ہوا تھا. میکنگ a lot of money at the same time investing in shitty things a lot of money as well. تو جب وہ یہ کر رہے تھے تو جب جاب ختم ہوئی تو پیسے ہی نہیں تھے, تو بڑی مشکل سے سسٹین کیا انہوں نے اپنے آپ کو. بہت لمبی اسٹوری ہے, میں اس کے الگ سے مطلب 1 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کر سکتا ہوں اس پوری اسٹوری کے اوپر, کیونکہ ہی ہیز گون تھرو اے لاٹ. پھر اس کے بعد ریئل اسٹیٹ میں آ گیا, ریئل اسٹیٹ کے اندر شروع میں اسٹرگل کیا. اس کے بعد بہت اچھا ٹائم گزارا 2015, 16, 17 تک. اس کے بعد سارے لونس پے آف ہو گئے تھے. ایک بہت بیکار قسم کا ڈیسیجن, 2 بیکار قسم کا ڈیسیجنس لیے انہوں نے. ایک تو غلط طریقے سے غلط جگہ پہ انویسٹ کیا کرپٹو کے اندر, اور پھر دوسرا جو انہوں نے غلطی کی کہ لیوریج کے اوپر پراپرٹیز لی تھیں. دونوں اتفاق سے ٹائمنگ ایسی ہوئی کہ دونوں ان کو بیک فائر کیا, اور آج وہ بندہ اس وقت جیل میں ہے دبئی میں. تو کیونکہ فائنینشیل جو کرائمز ہوتے ہیں, اب وہ بھلے ان انٹینشنل اور نان انٹینشنل ہو, دیٹ از پنشیبل ان دا UAE. تو تھوڑا سا وہ آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو وہ بندہ جو آج سے 12 سال پہلے 50,000 درہم کی جاب کر رہا تھا, اس کا ہر ویکینڈ پاکستان میں ہوتا تھا, کیونکہ اس کی جاب کچھ اس طرح کی تھی, اس کو پاکستان آنا ہوتا تھا. کیونکہ میرا بھی ایک جاننے والا ہے جس نے اسی طرح کے کام کیے تھے, اور وہ بھی دبئی کے جیل میں. I don't know, سیم ہی بندہ نہ ہو کہیں. تو میں بات کروں گا بعد میں, چلیں. تو لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پرابلم یہ ہے کہ بندہ ریٹین نہیں کر سکتا, اور آپ ملینز بھی کما رہے ہوں گے نا, آپ کو نہیں پتا کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کو. اب مجھے بتائیں کہ واٹ از
واٹ از پرسنل فائنینس, کیونکہ اسٹارٹ میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا کہ یہ پوڈ کاسٹ پرسنل فائنینس پر ہے. تو اب ہمارا جو آفیشیل پوڈ کاسٹ ہے نا وہ شروع ہوا چاہتا ہے, اس میں ہم پیسوں کی باتیں کریں گے, مزہ آ جائے گا آپ کو. کیا ہوتا ہے بھائی پرسنل فائنینس, کیا ہے یہ؟ یار پرسنل فائنینس از ویری پرسنل. بیسکلی فائنینس جو پرسنل ہو جاتی ہے نا وہ پرسنل فائنینس ہے. آپ لوگوں کو سنتے ہیں آسان بھاشا, ہاں آپ لوگوں کو سنتے ہیں لیٹ سے پاکستان کے اندر بات کرتے ہوئے کہ روپے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, آپ کی ایکسپورٹس اتنی ہو گئی ہیں, آپ کی امپورٹس اتنی ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس ہے, یا اس طرح کی ٹرمز یوز ہوتی ہیں. فرینکلی اسپیکنگ میں جو ہے نا ان چیزوں پہ زیادہ فوکس نہیں کرتا, کیونکہ میں پرسنل فائنینس پہ بات کرتا ہوں. اب یہ چیزیں میکرو لیول کے اوپر ہوتی ہیں, کنٹری کے اوپر مسئلے چل رہے ہیں, کنٹری کے ساتھ اچھا چل رہا ہے, برا چل رہا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می اے لاٹ. مطلب ٹھیک ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ جس ملک میں انویسٹ کر رہا ہوں اس کے حالات کیا ہے, لیکن آن دا لائک ڈیلی بیسس اس کو فالو کرنا میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں بات کروں گا میرے ساتھ میرے گھر کے ساتھ کیا چل رہا ہے, اور میں آپ کو اس کی بھی ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے میں نے یہ ایگزامپل ایک دی تھی جس کے اندر بتایا تھا کہ ایک بندہ جس کے بہت اچھے پیسے ہیں لیکن وہ ان کو مینیج نہیں کر پایا. اسی طرح سے میں بہت سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو جانتا ہوں جو اپنے گھر کے پیسوں کو مینیج نہیں کر پاتے. اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ از سم ڈگری یا سم کائنڈ آف سرٹیفکیشن وچ از آن دا ٹاپ. اس سے زیادہ بڑی آپ کو سرٹیفکیشن پاکستان جیسے ملک میں نہیں مل سکتی کسی فائنانس کے بننے کے لیے. سی ایف اوز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں, تو ان کے میں نے گھر کے فائنانسز دیکھے ہیں کہ انہوں نے آئی تھنک ہر دوسرا پاکستانی اسٹرگل کر رہا ہوگا پرسنل فائنانس میں. میں خود اپنے آپ کو بڑا بلنٹلی کہوں گا کہ واقعی میں بھی اسٹرگل کر رہا ہوں پرسنل فائنانس میں. ہاں کیونکہ میں جسٹ ٹو گیو یو بیک ڈراپ, میں نے علی چشتی کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی تھی. مطلب میں حیران رہ گیا تھا کہ وہ ابھی تک ایکسل شیٹ یوز کرتے ہیں جسٹ ٹو مینیج ہز فائنینسز. اور میں سمجھتا تھا کہ میں تھوڑا سا آرتھوڈاکس ہوں, لیکن میں ہمیشہ ایکسل شیٹ ہی یوز کرتا ہوں کیونکہ مجھے جتنے بھی ٹولز ہوتے ہیں وہ میں سمجھ نہیں آتے مجھ کو وہ ٹولز. خیر ایکسل کیونکہ بہت آسان سی چیز ہے, بہت بیسک سی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو سب سے پہلا اسٹیپنگ اسٹون ہونا چاہیے پرسنل فائنانس کے اندر کہ ایکسل کے اندر اپنا ڈیٹا مینٹین کرنا شروع کرے. کیا ان ہے, کیا آؤٹ ہے, منتھلی کیا ڈسٹریبیوشن آ رہی ہے. مطلب پرسنل فائنانس کے اندر آپ کو اپنے ان اینڈ آؤٹ سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے. آپ کے ڈیٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کریڈٹ کارڈ ڈیٹس ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے. کون سے پیسے واپس کرنے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرنے تو الگ بات ہے, لیکن کرنے تو ہے نا کسی ٹائم پہ پیسے واپس. تو آپ کو پرائیورٹی پتہ ہونا چاہیے کہ کن پیسوں کو پہلے واپس کریں. یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا, لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے پر لون چڑھا ہوا ہے. اب بندہ پریشان ہے کہ یار میرے پر لون چڑھا ہوا ہے, تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا لون لیٹ سے انٹرسٹ بیئرنگ ہے, کون سا زیادہ انٹرسٹ بیئرنگ ہے, کون سے لیٹ سے کریڈٹ کارڈ کے لونز ہوتے ہیں ان کو فوراً پے آف کرنا چاہیے. یو اے ای جیسے ملک میں جہاں پر آپ کو پرسنل لون لیٹ سے 4-5 میکسیمم 6% پہ مل جائے گا, وہاں پر کریڈٹ کارڈ لونز مل رہے ہیں آج کل 55% پر. تو اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ آپ کریڈٹ کارڈ کے اوپر لون لیں. آپ کو لون لینا ہے تو آپ پرسنل لون لے کر اس کو کسی طرح سے 55%, وہ بھی درہم ٹرمز کے اندر, ڈالر ٹرمز کے اندر, which is equivalent everywhere. Like if you go in US تو آپ کو وہاں پر بھی اسی طرح کا, کیونکہ کریڈٹ کارڈ بہت اچھا بھی ہے. میں تو کریڈٹ کارڈ کو یوز کرتا ہوں, لیکن میں نے ملٹیپل ویڈیوز بھی بنائی ہیں اس کے اوپر کہ کس طرح سے آپ کریڈٹ کارڈ کو صحیح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو اپنے پرسنل فائنانس پہ جس کو کنٹرول نہیں ہوگا, گرپ نہیں ہوگی, وہ اس کے اندر میس اپ کر دے گا, اور کریڈٹ کارڈ اس کے لیے نہیں ہے. مطلب وہ بندہ جو تھوڑا بہت بھی سمجھ سکتا ہے نا ان چیزوں کو, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اپنا بل ٹائم پہ پے کریں. تو کریڈٹ کارڈ کا بل جو ٹائم پہ کرے گا اس نے صحیح سے یوز کر لیا, آپ اس کے اندر پوائنٹس بھی یوز کر سکتے ہیں, فضول میں خرچہ نہ کریں. لیکن کریڈٹ کارڈ کے بہت فائدے ہوتے ہیں. مطلب آپ رینٹ کار کر رہے ہیں, اگر آپ نے ڈیبٹ کارڈ یوز کر لیا تو اس کے اندر آپ کے پیسے بلاک ہو جائیں گے, آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ بلاک ہو جائیں گے. اب لیٹ سے میں ٹرکی جاتا ہوں, ٹرکی میں مجھے کار رینٹ کرنی ہے. کار رینٹ جب میں کروں گا تو میں نے ڈیبٹ کارڈ پہ اگر لیٹ سے رینٹ کی, تو وہ جو پیسے لیٹ سے ایکسٹرا پیسے چارج کرتے ہیں وہ لوگ جسٹ ٹو بلاک دا اماؤنٹ کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا فائنز آتے ہیں آپ کے اوپر, تو بعد میں وہ پیسے ریکور ہو جائیں. جب ڈیبٹ کارڈ یوز کریں گے تو آپ کے بینک اکاؤنٹ کے پیسے بلاک ہوں گے. لیٹ سے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے, انہوں نے 2 لاکھ روپے بلاک کر لیے, اب وہ 8 لاکھ روپے رہ گئے. لیکن کریڈٹ کارڈ آپ یوز کریں گے تو کریڈٹ کارڈ کی تو پیسے آپ کے ہیں ہی نہیں, وہ تو کریڈٹ کارڈ کی کمپنی کے پیسے بلاک ہوں گے. تو اس لیے ایسے پوائنٹس پر لازمی کریڈٹ کارڈ یوز کرنا چاہیے. جب کہ آپ کو پتا ہے کہ پیمنٹ آپ کو لیٹ سے 40 ڈیز بعد دینی ہے, 50 ڈیز بعد دینی ہے, تو وہ پیسے آٹومیٹکلی ان بلاک ہو جائیں گے جب وہ آپ چھوڑ دیں گے گاڑی لیٹ سے. تو اس طرح کے بہت سارے ایگزامپلز ہیں جو کریڈٹ کارڈ کو فائدہ کر سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا وہ پھر نہ یوز کریں کریڈٹ کارڈ. ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جیسے ڈیو ریمزی جو یو ایس کا بہت بڑا ایک پرسنل فائنانس کا فنیٹک ہے, اس کے اندر بہت ساری اس نے بکس لکھی ہوئی ہیں, وہ کہتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کو بالکل بھی یوز نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو رابرٹ کیوساکی ہے, وہ اس نے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ لکھی ہے, بہت مشہور بک ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ کو لون پہ ہی سارا کام کرنا چاہیے. تو دو بڑے ڈفرینٹ قسم کے پوائنٹ آف ویوز ہیں, لیکن آپ کیسے اس میں کریں گے یہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو لیٹ سے تھاٹ پروسیس ہے وہ کیا ہے. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بندہ سمجھ سکے
کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی زندگی کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی فیملی کی سچویشن کیا ہے, آپ اکیلے ہیں, آپ کی بچے ہیں. بہت سارے لوگ ویڈیوز بنا دیتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر کہ آپ اتنے پیسے کما سکتے ہیں, آپ کا یہ خرچہ ہے. میں کہتا ہوں آپ لیٹ سے میں نے 2-3 ویڈیوز بنائی ہیں کہ دبئی کے اوپر دبئی میں کتنا خرچ ہو سکتا ہے, لیکن اٹ از ناٹ دیٹ سمپل, کیونکہ اس میں اتنے ویریبلز آ جاتے ہیں اس کے بعد کہ آپ ایک چیز آپ یہ بول سکتے ہیں کہ لیٹ سے میں 20 سال کے بندے کے لیے بنا رہا ہوں جو کہ ان میرڈ ہے, جو کہ اتنے پیسے لے رہا ہے, اس کے لیے تو یہ بن جائے گی, لیکن جب وہ 25 سال کا ہوگا, اس کی وائف ہوگی اور اس کے بچے ہونا شروع ہو جائیں گے, تو اس ٹائم پر اس کے لیے وہ ویڈیو صحیح نہیں ہوگی. اس کے لیے بالکل ڈفرینٹ, انٹائرلی ڈفرینٹ قسم کی ایک ہوگی. کوئی بندہ یو کے سے آ رہا ہے اور کوئی بندہ پاکستان سے دبئی پہنچ رہا ہے, تو اس کے لیے کمپلیٹلی ڈفرینٹ سینیریو بن رہا ہوگا. کوئی بندہ اچھی جاب پہ آ رہا ہے, کوئی بندہ لیٹ سے سیم سیلری کے اوپر آ رہا ہے لیکن اس کے پرکس وہ نہیں ہیں. دیر از اے ہیوج ڈفرینس جو کہ پرسنل فائنانس اچھا پرسنل فائنانس کا پرابلم کیا ہے کہ وہ اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی, یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی, کہیں نہیں پڑھائی جاتی. اب جا کے یو ایس کے اندر فلوریڈا میں آئی تھنک کچھ اسکولز ہیں جنہوں نے, فلوریڈا کے اندر ایک اسٹیٹ ہے فلوریڈا کی, اور ایک دو اسٹیٹس اور ہیں جنہوں نے اس کو انکلوڈ کرنا شروع کیا ہے اپنے کریکولم کے اندر. ایک مسئلہ اور بھی ہے پاکستان میں, تو پتہ نہیں پاکستان کے اندر مسئلہ کیا ہے. اب میں بات کرتا ہوں نا پرسنل فائنانس کی, تو اس کے اندر انڈیا سے میرے پاس ویوز آتے ہیں, لیکن پاکستان اب انفارچونیٹلی پاکستان سے اس طرح کی ویوز نہیں آتے. تو میرے انڈین آڈینس گرو کر رہی ہے, یو اے کی آڈینس گرو کر رہی ہے, لیکن پاکستان آڈینس اسی طرح سے اسٹیگننٹ ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کو ایک ٹیبو سبجیکٹ بنایا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ پیسوں کے بارے میں بات کرنا وہ ٹیبو ہے, ہم پیسوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے عجیب سا ہو جاتا ہے, مطلب پیسے بنانے والی بات پر جو نا لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ فائنانس میں کوئی بھی انسٹرومنٹ لے لیں, لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ حرام کام ہو رہا ہے, مطلب سب کچھ کیش کے علاوہ کچھ بھی حرام, کیش کے علاوہ کچھ بھی حرام ہے. چاہے آپ گیمبلنگ کر لیں گے پلاٹ کی فائلس کے اوپر, لیکن وہ صحیح ہے, لیکن آپ پراپر انویسٹمنٹ کریں گے کسی ایک کمپنی کے اندر, وہ اسٹاک کے تھرو, وہ حرام ہے. اب ٹھیک ہے بینکنگ سسٹم کے اندر پرابلمز ہیں جو کہ پوری دنیا میں, لیکن آپ کا ملک ہی اس طرح کا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار اب 60 ایئرس کے اوپر ریٹائر ہونے والے ہیں, اب ہم کیا کریں. اب وہ تو نہیں کر سکتے ہم جو نیشنل سیونگز ہیں جو کہ گورنمنٹ نے بنا کے دی ہے, جس میں سب سے اچھا ریٹرن مل رہا ہوتا ہے, ہم وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس میں انٹرسٹ بیئرنگ ہے. وہ ٹھیک ہے انٹرسٹ بیئرنگ, لیکن آپ کیا کریں گے. آپ 60 سال کی ایج کے بعد آپ کوئی میجر رسک نہیں لے سکتے اپنے پیسوں کے ساتھ. زیادہ سے زیادہ آپ پراپرٹی لے لیں گے, اس میں کیا ریٹرن مل رہا ہوتا ہے 2%, 3%, 4% ایٹ میکس. تو آپ اس کے اندر کس طرح, یا تو آپ کے پاس بہت بڑا اماؤنٹ ہو نا کہ آپ اس میں پراپرٹی میں انویسٹ کریں تب آپ کو پیسے ملیں گے. تو یہ پرابلمز ہیں جو کہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں کچھ لوگوں کی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انٹرسٹ لیں, لیکن اس کے علاوہ اب اس کو شوگر کوٹ کر کے یہ بات بھی خیر کہنا صحیح نہیں ہے, لیکن بہت سارے اور آپشنز ہیں جس کے اندر آپ جا کے ایٹ لیسٹ آپ اپنے دل کو سکون پہنچا سکتے ہیں کہ یہ لیٹ سے حلال انکم آپ کو مل رہی ہے. لیکن کرنا سب کو چاہیے. پرابلم یہ کہ لوگ اس میں سوچتے بھی نہیں ہیں. اور یار اسلامک فائنانس کی جہاں تک بات ہے نا, اسی کی پرابلم آپ نے بات کی, اسلامک فائنانس کی جہاں تک بات ہے نا, میں لٹرلی ایک پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں ایسے انسان کے ساتھ جو کہ اس انڈسٹری سے وابستہ ہو, کیونکہ اس پر تو بڑی زبردست قسم کی ریسرچ چل رہی ہے. لوگوں نے بہت پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی جا رہا ہے. دیکھیے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر بہت سارا کام ہو رہا ہے. آف کورس اتنا بڑا جو سسٹم بنا ہوا ہے جو کہ ویسٹ کا سسٹم ہے, ہم اس کو اوور نائٹ چینج نہیں کر سکتے. اس کے لیے کچھ چیزیں امپلیمنٹیشن میں گئی ہیں, اور اس اچھی بات ہے اسلامک فائنانس آ رہی ہے. لیکن اس وقت جو موجود ہے فائنانس, انفارچونیٹلی اگر لیٹ سے مجھے گاڑی لینی ہے, میں یو اے کی بات کرتا ہوں, ایون یہاں پر بھی یہ ویلڈ ہوگا, لیٹ سے مجھے گاڑی لینی ہے تو مجھے جو انٹرسٹ ریٹس ملیں گے لیٹ سے کنونشنل بینک کے, وہ مجھ کو کم ہوں گے کمپیئر ٹو اسلامک بینکس. اور اسی طرح سے جب میں انویسٹمنٹ کرنے جاتا ہوں تو مجھے جو انٹرسٹ ریٹس ملیں گے کنونشنل بینک کے, وہ کم ہوں گے سم تھنگ آف لیٹ سے اسلامک بینکس. تو لوگ وہی بولتے ہیں کہ یار اسلامک بینکنگ چل اس لیے رہی ہے کہ میں اس کی ایگزامپل میں دینا نہیں چاہتا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر پھر اسلامک بینکس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیوں لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. کر تو رہے ہیں اٹریکٹ, صرف نام کی وجہ سے کر رہے ہیں, پروڈکٹ کی وجہ سے نہیں کر رہے. وہ نام کیونکہ حلال آ جاتا ہے, ریلیجن کی وجہ سے کر رہا ہے, تو ایک ریلیٹیبل ایک آڈینس ہے بہت بڑی, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ادروائز پروڈکٹ نہیں ہے اس طرح کی جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی بندہ جائے. آپ کو پراپر اگر کام, مجھے نہیں پتا, آئی ایم ناٹ ایٹ آل لائک این ایکسپرٹ ان دیٹ, اس لیے میں نے کہا نا کہ ایکسپرٹ کے ساتھ میں کسی ایکسپرٹ کے ساتھ کرنا چاہیے اس بارے میں, کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں. میرا کویشچن ان کے ساتھ یہی ہوگا کہ میرا کویشچن ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ بھائی اسلامک فائنانس کے حساب سے آپ کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے کسی کو, رائٹ. اگر میرے پاس گاڑی دے دی آپ نے مجھ کو, تو اب میں ایک انسٹالمنٹ پے نہیں کر پا رہا, تو مجھ پہ آپ پینلٹی کیوں لگا رہے ہیں. اچھا وہ پینلٹی جائے گی چیریٹی میں, لیکن میں ایکسٹرا پینلٹی آپ کو, اگر کنونشنل بینک ہوتا لیٹ سے مجھ پہ 100 روپے کی پینلٹی لگا رہا ہے, تو آپ مجھے 110 روپے کی پینلٹی لگا رہے ہیں. تو ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ, مطلب ایکسپلائٹیشن ہی ہے نا وہ.
اور اگر میں نہیں دوں گا تو گاڑی چلی جائے گی میرے پاس سے, تو وہ کہاں سے اس کو کہہ سکتے ہیں. خیر اگین دس از ویری سبجیکٹو میٹر جو کہ کسی ایکسپرٹ کو آنا چاہیے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. چلیں پرسنل فائنینس پہ دوبارہ سے آتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز اگر ریئل اسٹیٹ میں پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں تو وہ کیسا ہے؟ اچھا, اگر انویسٹ کریں یا پھر گھر کے لیے؟ ہاں اچھا دیکھیں اوورسیز میں بات ہی کرتا ہوں ساری اوورسیز پاکستانیز کے لیے یا ایکسپرٹس کے لیے بات کرتا ہوں, ایون انڈین آڈینس بھی ہے میری. تو سب سے پہلی بات تو میں بتاؤں کہ گھر میں انویسٹمنٹ, آلدو کہ میری پہلی انویسٹمنٹ میجر انویسٹمنٹ گھر کی تھی, اور سب کی ہی یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ انویسٹمنٹ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں. تو اگر کوئی بزنس نہیں کر رہا ہے نا, اور کوئی بندہ لیٹ سے جاب کر رہا ہے اور نارمل سیلری جاب کر رہا ہے, اس کا ایم ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کو گھر خریدنا ہے, گھر بنانا ہے, سب کو گھر بنانا ہے. ہاں, جمع پونجی گھر کے لیے ہوتی ہے. تو آپ کی نیٹ ورتھ ساری کی ساری گھر میں چلی جاتی ہے, تو اس سے آپ کچھ کر نہیں پاتے. اس کے بعد وہ پیسے آپ کو لگتا ہے کہ اپریشیٹ ہو رہی ہے گھر کی ویلیو, لیکن وہ ان پیپر ہوتی ہے. مطلب اس کے بعد لیٹ سے آپ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے بچوں کو ویسے ہی ملے گا. مطلب آپ اس کا رینٹ نہیں ملے گا, آپ کو رینٹ بھی نہیں ملے گا, نہ آپ کو اپریسیشن کا فائدہ ہوگا. گھر میں آئی ڈونٹ ڈینائی کہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے, اس کو کرنی چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ ساری کی ساری نیٹ ورتھ آپ اس کے اندر نہ ڈال دیں. یو اے کے اندر میں ہوں تو یو اے کے اندر لوگ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ گھر خریدنا ہے, اور صحیح ہے, میں نے بھی یہی سوچا تھا کیونکہ مائنڈ سیٹ ایسا ہی ہے. لیکن گھر خریدنے کے لیے اپنا لون لیں اور سارا کا سارا پیسہ پھر اس میں لگا دیں اور اگلے 5 سال تک اس کی پیمنٹ کرتے رہیں. تو آپ نے اپنی جو زندگی کے 5-6 سال تھے, ایک تو وہ پیسے جمع کرنے میں جو ڈاؤن پیمنٹ میں کیا ہوگا آپ نے, اور جو تھوڑے بہت لون لیا وہ اگلے 5 سال تک آپ پے آف کر رہے ہوں گے, تو اس ٹائم میں سارا نکل جائے گا اور آپ اس گھر میں رہ بھی نہیں رہے ہوں گے. شاید آپ کی فیملی رہ رہی ہو, شاید ایکسٹینڈیڈ فیملی رہ رہی ہو, لیکن اس میں آپ کا فائدہ نہیں ہوگا. ایک پرابلم یہ بھی تھا کہ جو خاص طور پہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں اسپیشلی مڈل ایسٹ میں, اور ان پرٹیکولر ان جنرل ایوری ون, کہ لوگ اپنے گھر خریدتے ہیں اور اپنے جو ڈسٹنٹ ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد میں نے جو کیسز دیکھے ہیں ابھی تک جو میں نے دیکھے ہیں اس کے اندر ان کو وہ گھر واپس نہیں ملتا. کیونکہ وہ جب ایک فیملی رہنا شروع کرتی ہے, اس کے بعد وہ فیملی گرو کرتی ہے, ایک سے زیادہ فیملیز ہوتی ہیں اس کے اندر, پھر آپ وہ واپس کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ میرے خاندان کا واقعہ ہے. ہاں, آپ اس کو گھر کیسے واپس لے سکتے ہیں؟ رادر دین دیٹ ڈوئنگ دیٹ, میں کبھی پرائیویٹ کالس کے اندر ہوتا ہوں تو میں یہ بولتا ہوں کہ بھائی دیکھیں, آپ گھر خرید کے نہ دیں, آپ رینٹ پہ دے دیں ان کو. آپ اپنی انویسٹمنٹ جو کرنی ہے آپ کریں سیپریٹلی, جس کو بھی آپ کو ہیلپ کرنی ہے نا آپ رینٹ پہ دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر فرض کریں آپ کے ساتھ کوئی بڑا مس اپ ہو جاتا ہے اور آپ کو اب آپ پیسے پے نہیں کر سکتے رینٹ کے, تو آپ بتا سکتے ہیں نا کہ یار رینٹ کے پیسے پے نہیں کر سکتا میں, اب آپ اپنا انتظام خود کریں, کیونکہ میرے ساتھ جو میری فیملی ہے میں اس کو دیکھوں گا یا میں آپ کا رینٹ بھی پے کروں گا. لیکن اس کی توکل سے آپ کا رینٹ بھی آپ اس کا رینٹ پے کر سکتے ہیں اگلے اپنی زندگی تک, تو دیٹ از ویل اینڈ گڈ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کی اگر پراپرٹی آپ نے دے دی نا کسی کو, پھر وہ واپس نہیں ملتی. تو اس لیے میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے ڈسٹنٹ ریلیٹیوس کو فائدہ کرنا بھی ہے تو آپ ان کو رینٹ پہ دے دیں, ایگریمنٹ کے ساتھ پراپر طریقے سے آپ ان کو آپ رینٹ پہ دے دیں ان کو. آپ ہر مہینے کا رینٹ آپ دیں گے نا, تو اس بندے کو بھی پتا ہوگا کہ یار اس بندے سے مجھ کو رینٹ ملنا ہے, تو ٹھیک ہے, وہ آپ کو فور گرانٹیڈ نہیں لے گا. آپ نے گھر دے دیا نا پورا کا پورا, پھر آپ کو وہ واپس نہیں ملتا. تو رینٹ کا تو آپ نے آج روک دیا نا, تو وہ بندہ اوبلائج کرے گا اس کو. ولی بھائی مسئلہ یہ ہے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ, کیونکہ وہ بیچارے دور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کتنے سارے یہاں پر پراپرٹی میں اسکیمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ, اور ایسے ہزاروں واقعات ہوئے ہیں, ہزاروں لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ اربوں روپے کے اسکیمز ہوئے ہیں. کہ کسی شہر میں بھی, اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں کوئی پراپرٹی ہے, گیا اس میں انویسٹمنٹ کر دی, کسی اور نے قبضہ کر لیا. قبضے تو یہاں پر چلتے ہی رہتے ہیں. ایسے اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کی میموریز شارٹ ٹرم ہوتی ہیں, تو میں نے اور شارٹ ٹرم بھی ہوتی ہے, پلس یہ کہ ہم اپنی جو لاسز ہوتے ہیں نا وہ نہیں بتاتے. ہمارا میں نے پلاٹ لیا, وہ 50 لاکھ کا لیا تھا, 1 کروڑ کا ہو گیا. میں سب کو پوری دنیا میں بتاؤں گا یار وہ 50 لاکھ کا لیا تھا, 1 کروڑ کا ہو گیا, میرے تو بڑا فائدہ ہوا ہے. لیکن میں اس پلاٹ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا جس پہ قبضہ ہو چکا ہے, کیونکہ وہ پلاٹ پھر میری بھی ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے نا, وہ پھر تھوڑی سی ڈاؤن ہوگی. لوگ مذاق اڑائیں گے. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ اپنی جو سکسیس اسٹوریز پراپرٹیز کی سب بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں بتاتا کہ یار کسی سوسائٹی میں قبضہ ہو گیا تھا اور پھر یا وہ سوسائٹی ویلڈ نہیں تھی تو وہ پھر میرے سارے پیسے اس میں ڈوب گئے. تو جب آپ لیکن اسٹاکس کے بارے میں آپ دیکھیں گے, فائدہ بہت کم آپ کو سنیں گے, آپ کو نقصان ہی لوگ بتا رہے ہوں گے. تو یہ مسئلہ ہے نا, اسٹاک کے اندر بھی نقصان ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی, جیسے کیونکہ وہ بھی ایک آپ کی انویسٹمنٹ ہے, اس میں پازیٹیو بھی آ سکتا ہے, نیگیٹو بھی آ سکتا ہے. اسی طرح پراپرٹی کے اندر بھی پازیٹیو بھی آ سکتا ہے, نیگیٹو بھی آ سکتا ہے. لیکن اسٹاکس کے اندر وہی لوگ جاتے ہیں جن کو سمجھ میں آتی ہے. مجھے ایگزیکٹ نمبرس تو یاد نہیں ہے, لیکن شاید انڈیا کی پاپولیشن کے اندر شاید 20% لوگ جو ہیں وہ اسٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں. یو ایس کے اندر 60% لوگ اسٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر ہارڈلی شاید 3 لاکھ 3.5 لاکھ, جو کہ شاید
آئی ڈونٹ نو کہ 1% 2%, مجھے بالکل نہیں پتا. 1.5 یا 2% میکسیمم بنتا ہے. ہاں شاید, مجھے ایگزیکٹلی کسی کو پتا ہوگا تو کمنٹ میں لکھ کے مجھے بتائیں اسٹاک مارکیٹ کام کس طرح سے کرتی ہے. اوکے, سو اسٹاک مارکیٹ از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ, لیکن سلولی اینڈ گریجولی. میں سب کو بولتا ہوں کہ جب بھی آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا سوچیں تو پاکستان کے اندر اگر آپ ہیں تو سب سے پہلے میوچل فنڈ سے انویسٹمنٹ اسٹارٹ کریں. اسٹاک مارکیٹ کام کیسے کرتی ہے؟ اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ لیٹ سے 10 کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر, صرف 10 کمپنیز ہیں. اب 10 کمپنیز کہتی ہیں کہ بڑی جو بڑی کمپنیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ یار ہمیں لوگوں سے پیسے بھی چاہیے, یعنی کہ ہم ٹھیک ہے ہمارا کام تو صحیح چل رہا ہے لیکن ہمیں گروتھ کے لیے لوگوں سے پیسے چاہیے, تو وہ اپنے آئی پی او میں جاتی ہیں. آئی پی او ہوتا ہے انیشیل پبلک آفرنگ, یعنی کہ وہ پیسے ریز کرتی ہیں, دوسری لیٹ سے پبلک سے ریز کرتی ہیں پیسے. ونس وہ ریز کرتی ہیں وہ 20% ہو سکتا ہے, 10% ہو سکتا ہے, 5% ہو سکتا ہے, جتنا بھی وہ ریز کرنا چاہیں وہ اپنے شیئرس کو فلوٹ کرتی ہیں اور لوگ وہ آئی پی او میں پارٹیسپیٹ کر کے ان کے شیئرس خریدتے ہیں. وہ تو پہلا راؤنڈ ہو گیا. اس کے بعد وہ کمپنیز لسٹڈ ہو جاتی ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر. اب اسٹاک مارکیٹ کے اندر لیٹ سے میں بات کروں, لیٹ سے پراکٹر اینڈ گیمبل کی بات کریں. پاکستان پراکٹر اینڈ گیمبل لسٹڈ ہے لیٹ سے اسٹاک مارکیٹ میں یا نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہے, لیکن کولگیٹ پالمولیو تو ہے. اگر وہ لسٹڈ ہے, اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کمپنی کے اندر شیئر خرید لوں. ایز اے نارمل بندہ میں شیئر خریدتا ہوں جا کر اس کا, چاہے وہ 100 روپے کا ہو چاہے 1000 روپے کا ہو, میں خرید لیتا ہوں اس کا شیئر. اب جیسے جیسے کمپنی پرفارم کرتی ہے ویسے ویسے اس شیئر کی پرائس بھی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. اوور دا لانگ پیریڈ آف ٹائم جو اچھی کمپنی ہوگی, لیٹ سے اینگرو ہو گئی یا اس طرح کی جو کمپنیز ہو گئی, یہ اچھا پرفارم کرتی ہیں. اوور دا لانگ پیریڈ آف ٹائم یہ آپ کو ڈویڈنڈس بھی دے رہی ہوتی ہیں. اب ڈویڈنڈ کیا ہوتے ہیں؟ بیسکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے گھر رینٹ پہ دیا ہوا ہے, آپ کو رینٹ ہر مہینے کا مل رہا ہے, تو ڈویڈنڈ بھی وہی چیز ہوتے ہیں کہ زیادہ تر کمپنیز آپ کو ڈویڈنڈس بھی پے کر رہی ہوتی ہیں. کون سی نہیں پے کر رہی ہوتی ہیں, کون سی پے کر رہی ہوتی ہے وہ الگ ایک ٹاپک ہے, لیکن بہت ساری کمپنیز آپ کو ڈویڈنڈس پے کر رہی ہوتی ہیں. وہ بھی گارنٹیڈ نہیں ہوتا لیکن کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے. تو وہ کمپنیز آپ کو پیسے بھی دے رہی ہوتی ہیں اور ان کے شیئر پرائسز بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر فرض کریں میں بولوں کہ ایپل کا شیئر, اب مجھے اس وقت کی تو پرائس پتہ ہے مجھے, کوئی $160 کا شیئر ہے, $180 کا شیئر ہے آئی تھنک, اور جو اس کی انیشیل پرائس تھی لیٹ سے وہ $10 کا تھا. اب وہ $10 سے $160 کا پہنچ گیا ہے, آلموسٹ 16 ٹائمس اس نے انکریز لیا ہے. لیکن in that time over the 10 years period اس نے لیٹ سے ہر سال ڈویڈنڈس بھی پے کیے ہیں, اور وہ لیٹ سے میرے خیال سے $2 لیٹ سے پر ایئر وہ پے کیا ہوگا, $2 $3 جو بھی ہے اس نے وہ پے کیا ہوگا. آپ وہ پیسے بھی کمبائن کریں اور اس کی جو پرائس اپریسیشن ہوئی وہ کمبائن کریں, آپ کے کتنے پیسے. اسی طرح سے آپ گھر کو اس کو ایکویٹ کر سکتے ہیں نا, آپ نے گھر کو رینٹ پہ دیا, گھر کے رینٹل سے آپ کو پیسے بھی مل رہے ہیں اور گھر کی پرائس بھی اپریشیٹ کر رہی ہے. لیکن گھر کی پرائس جو اپریشیٹ کرتی ہے اگر کمپیئر کریں اسٹاک کی پرائس اپریشیٹ کرنے سے, تو وہ اس میں بڑا فرق ہو سکتا ہے. اگر کمپنی اچھا پرفارم کرے گی تو وہ بہت اچھی طریقے سے گرو کرے گا. آپ گھر کی پرائس میں کیا سمجھ سکتے ہیں, 1 کروڑ کا لیا 2 کروڑ کا ہو جائے گا, 5 کروڑ کا ہو جائے گا, 10 کروڑ کا ہو جائے گا, 10 ٹائمز ہو جائے گا. لیکن اسٹاک کی پرائس میں نے جو بڑھتے ہوئے دیکھی ہے وہ 1000 ٹائمز بھی بڑھتے ہوئے دیکھی ہے, اور گرتی بھی اسی طرح سے, گرتی بھی اسی حساب. لیکن گرنے والی بات اگین وہی بات آتی ہے کہ وہ تو پراپرٹی میں بھی ہو سکتا ہے نا, آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی پراپرٹی دبئی کی ایگزامپل لے لیں, وہاں پر کچھ ایریاز کو میں جانتا ہوں جہاں پر 50% پرائسز لائک گری ہیں کمپیئر ٹو 10 سال پہلے. تو ایسا بھی ہوا ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہر جگہ پراپرٹی کے اندر پرائس اپریشیٹ ہی ملتی ہے. تو میں ہر جگہ نا, ہر انویسٹمنٹ میں نا ہر جگہ ریسرچ کرنا بڑا ضروری ہے یار. پھر کچھ لک پہ بھی فیکٹر ہوتا ہے, بالکل اس میں آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن اپنی کیلکولیٹڈ آپ کو رکھنا چاہیے. اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو جو اسٹارٹ کرنا چاہیے, پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ پچھلے 5 6 7 سال سے اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا, لیکن جو ویلیویشن اس وقت ہوئی نہیں ہے. کیا وجہ ہوتی ہے پرفارم نہ کرنے کی؟ اچھا, پرفارم نہ کرنے کی وجہ ایٹ دا سیم ٹائم اب میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. اگر آپ 2000 سے لے کر 2014 تک کمپیئر کریں گے نا, 2000 سے لے کے 2014 تک اگر کمپیئر کریں گے ڈالر ٹرمز کے اندر, ہم 3 اسٹاک مارکیٹس کو لیتے ہیں, یو ایس کی اسٹاک مارکیٹ, پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اور انڈیا کی اسٹاک مارکیٹ. ان 3 ملکوں کی اسٹاک مارکیٹ لیتے ہیں. کسی نے 2000 میں انویسٹ کیا ہو اور 2014 میں ریڈیم کیا ہو, تو اس کو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں ڈالر ٹرمز کے اندر بہتر پروفٹ ملا ہے. اور یہ اس لیے ملتا ہے کیونکہ پاکستان گرو کر رہا تھا اس ٹائم پر. اور مجھے یاد ہے اس طرح کی نیوز چل رہی تھی, میں نے بولا یہ کیسے سوچا. نہیں بالکل ایسا ہے ڈالر ٹرمز کے اندر, یہ بھی میں روپی ٹرم میں نہیں بتا رہا, ڈالر ٹرمز کے اندر پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نے انڈیا اور یو ایس کی اسٹاک مارکیٹ کو بیٹ کیا ہے بٹوین 2000 اینڈ 2014. لیکن 2017 سے لے کر اب تک ہماری اسٹاک مارکیٹ بالکل فلیٹ رہی ہے. اور ٹھیک ہے, جس نے اچھے شیئرز لیے ہوں گے اس کو فائدہ ہوا ہوگا, لیکن جس نے, اور ایون ڈالر کی ڈپریسیشن کے بعد شاید فیک فلکچویشن والی جو بات ہے یہ سچ ہے کیا یار, مینیپولیٹو تو ہوتی ہے مارکیٹ, لیکن ایونچولی اگر آپ, اگین میں وہی بات کروں گا, اچھی کمپنی ہے, ویلیویشن اچھی ہے, تو آپ پھر پریشان نہ ہو, اس کا اسٹاک جو ہے نا اتنا مینیپولیٹو نہیں ہو سکتا. ایک اور میں اس میں ایگزامپل دے دوں کہ جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں ہی انویسٹ کرنا ہے, تو میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ایک چیز ہوتی ہے ریٹ, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ.
تو ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی تک ایک جو آپریٹو ریٹ ہے نا وہ ایک ہی ہے, شاید ڈیولپمنٹ ریٹ آ گئی ہے. تو ڈیولپمنٹ ریٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے, میں آپریٹو ریٹ کا بتاتا ہوں. جو ڈولمن سٹی مال ہے یہ کلفٹن پہ جو ہے, یہ ریٹ کے بیسس پہ کام کر رہا ہے. تو یہ لسٹڈ ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کے شیئرس خرید سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو رینٹل ہر کوارٹرلی وہ دیتے رہیں گے. ڈولمن مال کے شیئرز, ڈولمن جی ریئل, یہ اس کا عارف حبیب کا ریٹ ہے یہ, اور یہ اسٹاک مارکیٹ پہ واحد پاکستانی جو لسٹڈ ریٹ ہے وہ ہے. انڈیا کے تو میرے خیال سے 6-7 ریٹس لسٹڈ ہوں گے, پاکستان میں صرف ایک ریٹ لسٹڈ ہے اس وقت. آئی مائٹ بی رانگ, شاید ایک اور آ گیا ہو, لیکن ایک جو مجھے پتا ہے وہ ایک ہی ریٹ لسٹڈ ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لیٹ سے آپ کو رینٹل مل رہا ہوتا ہے, ایک کمرشل پراپرٹی کا رینٹل مل رہا ہوتا ہے. کووڈ کے درمیان آپ سوچیں اس کنڈیشن میں بھی اسٹاک مارکیٹ کا حال برا ہو گیا تھا, لیکن یہ اسٹاک بالکل نیچے نہیں آیا تھا. اور جیسی کیونکہ یہ تو کمرشل تھا نا, اس کے اندر آفیسز تھے اور اس کے اندر مال تھا, اس میں کوئی ریزیڈینشیل نہیں تھا, تو آپ کے جو ٹیننٹس تھے وہ پیسے ہی نہیں دے پا رہے تھے. تو کووڈ ایک ایسی ایگزامپل ہے جس کے اندر یہ مسئلہ کیا تھا یہ والا. ادروائز بہت اچھا چل رہا ہے. اس کے اندر ریٹرنس اتنے اچھے نہیں ہوتے لیکن بڑے سالڈ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک ٹینجیبل چیز کے اندر انویسٹ کیا ہوا, جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے, اس کے جو بھی ٹیننٹس آپ کو پیسے مل رہے ہیں وہ آپ کو ایز اے فارم آف ڈویڈنڈ مل جاتے ہیں. تو پراپرٹی میں انویسٹمنٹ اسی طرح یو اے کے اندر بھی کچھ پلیٹ فارمز ہیں, پاکستان کے اندر نہیں ہے. میرے خیال سے آنا چاہیے, اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. بیچ میں کچھ اس طرح کی نیوز آئی تھی کہ آ رہے ہیں لیکن وہ نہیں آئے تھے. کراؤڈ فنڈنگ کی بیسس کے اوپر پراپرٹیز کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. اب یو اے کے اندر تو بڑا پریویلنٹ ہے یہ, وہ 2 بڑی کمپنیز ہیں وہاں پر جن پہ میں اکثر ویڈیوز بناتا رہتا ہوں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ بیسکلی وہ پول کرتے ہیں پیسے. اگر آپ نے فرض کریں آپ نے ایک اپارٹمنٹ خریدنا ہے دبئی کے اندر اور آپ کے پاس آف کورس پیسے نہیں ہیں, پورے کیش میں پیسے نہیں ہیں, تو آپ بینک کے پاس جائیں گے تو بینک میں انٹرسٹ بھی آئے گا, ساری چیزیں آئیں گی. تو انہوں نے ایک چیز یہ کی ہے کہ انہوں نے آپ کو آپشن دیا ہے کہ آپ اس پراپرٹی کو خریدنے کے لیے آپ بیسکلی پیسے پول کریں ملٹیپل انویسٹرس کے ساتھ, اور وہ انویسٹرس آپ کو پول کر کے وہ پیسے جب پورے ہو جائیں گے تو وہ آپ پراپرٹی آپ خرید سکتے ہیں اور آپ کا وہ شیئر ہو جائے گا. اور وہ اتنا فول پروف پروسیس ہے کہ وہ آپ کے دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کا ایس پی وی کریٹ کرتے ہیں. وہ ایس پی وی کا نمبر آپ اگر لیٹ سے ان کی ایک ایجنسی ہے, اس کے اندر گورنمنٹ کی ایجنسی ہے, اس کی ویب سائٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو اپنا نام نظر آئے گا. لیٹ سے میں اگر 1000 درہم کی کوئی پراپرٹی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں. اس 1000 درہم کے ایکویلنٹ جو مجھے رینٹل آئے گا وہ ہر مہینے مجھے رینٹل ملتا رہے گا. اس پراپرٹی کا اوور دا لانگ پیریڈ آف ٹائم مجھ کو شاید اپریسیشن بھی مل جائے. تو میرے لیے اچھا ہے کہ میں دبئی کی پراپرٹی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے میں اس پلیٹ فارم کے تھرو انویسٹمنٹ کر دوں. یہ چیز اگر پاکستان میں آئے گی تو آئی ایم شیور یہ بہت اچھی چلے گی. پرابلم صرف اس طرح کی پراپرٹیز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آف کورس کنٹرول نہیں ہوتا. یہ پراپرٹیز نارملی ایئر بی این بی کے تھرو چل رہی ہوتی ہیں, یا لیٹ سے آپ لانگ ٹرم ٹیننٹ کوئی چل رہا ہوتا ہے, آپ کا اس میں 25% سے اوپر کا اسٹیک بھی نہیں ہو سکتا. جیسے لیٹ سے 1 ملین کی پراپرٹی ہے تو آپ $2.5 لاکھ درہم سے زیادہ کی آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ جب 25% سے اوپر جاتا ہے تو پھر میجورٹی شیئر ہولڈر بن جاتے ہیں آپ, اور اس میں پرابلمس آتی ہیں. تو وہ میک شیور کرتے ہیں کہ کوئی بندہ 25% سے اوپر اس پراپرٹی میں انویسٹ نہ کرے. اور جو آپ کی لیٹ سے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پراپرٹی کو بیچنا ہے, خریدنا ہے, یا لیٹ سے اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے, وہ شیئر ہولڈرس کریں گے. وہ کمپنی آپ کو ایز اے میڈیٹر کام کرے گی, لیکن آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کے اگر لیٹ سے 300 انویسٹرز ہیں, ووٹنگ پروسیس ہوتا ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ اب پراپرٹی کی پرائس بڑھ گئی ہے, اس کو بیچ دینا چاہیے, تو اگر میجورٹی اس میں ووٹ کرے گی بیچنے کے لیے تو وہ بک جائے گی, ادروائز وہ رہے گی. تو یہ اس طرح کے کچھ انسٹرومنٹس, کچھ پلیٹ فارمس پاکستان میں بھی آئے تھے, لیکن پاکستان میں کیونکہ وہ ان ریگولیٹڈ تھے تو وہ اسٹیٹ بینک نے ان کو, یا ایس ای سی پی نے آئی تھنک ان کو روک دیا تھا آنے سے, اور ان کو آپریٹ, رائٹلی سو, بیکاز یہاں اسکیمس بہت سارے ہوتے ہیں. تو ان کو تھرو ریگولیشن آنا چاہیے. کسی بڑے بلڈر کو لیٹ سے آپ دے دیں اور وہ اس کے تھرو آپ آئیں. ایسکرو ہونا چاہیے. بائی دا وے ایسکرو بھی امپورٹنٹ چیز ہے. ایسکرو کیا ہے؟ تو بیسکلی پاکستان کے اندر تو ایسکرو نہیں ہے میرے خیال سے. ابھی کچھ بڑے بینکس کا میں نے سنا ہے انہوں نے کچھ کرا ہے ایسکرو کا سسٹم. ایسکرو ہوتا کیا ہے کہ لیٹ سے دبئی میں آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ ایک فلیٹ بک کرتے ہیں. لیٹ سے آپ نے بالکل ایمٹی لینڈ کے اوپر فلیٹ بن رہا ہے, آپ نے اس کو بک کرنا ہے. آپ کیا کریں گے, جا کر آپ اس کی پیمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں, اس کی منتھلی انسٹالمنٹ پے کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پیسے جو دیتے ہیں وہ ڈیولپر کو ڈائریکٹ نہیں دیتے, وہ ڈیولپر کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں تھرو گورنمنٹ آف دبئی. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ لیٹ سے آپ نے کہا کہ یہ پیسے بیسمنٹ کے ہیں, تو وہ بیسمنٹ کے پیسے جائیں گے, پھر ان کا انسپیکٹر آ کے چیک کرے گا کہ بیسمنٹ بنی کہ نہیں بنی, پھر وہ پیسے ریلیز ہوں گے ڈیولپر کو. اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے جیسے فلورز بنتے جائیں گے ویسے ویسے پیسے آپ جو گورنمنٹ پوری طرح سے انوالوڈ ہے. فراڈ تو ہو ہی نہیں سکتا. بالکل, آپ کیسے کریں گے فراڈ؟ جبھی تو جو 2008 کے اندر آئی تھنک جو فائنینشیل کرائسس آیا تھا اس کے بعد سے دبئی نے بہت کچھ سیکھا ہے. لیکن یہاں پر گورنمنٹ کا بھی تو بہت بڑا فالٹ ہے نا, کہ گورنمنٹ بھی پیسے نہیں دے پاتی, پھر یہاں پر بھی پیسوں کا بڑا گھپلا ہوتا ہے. پھر یہ تو آپ کو سسٹم بنانا پڑے گا نا. اس میں آپ نے نادرا بھی تو بنایا نا, آپ کا نادرا اتنا اچھا سیٹ اپ بنا کر
ٹھیک ہے اس میں بھی کچھ کرپشن ہوتی ہوں گی لیکن نہیں، لیکن بھائی ہم پورے سیٹ اپ کی بات کریں تو آئی تھنک اٹس آؤٹ اسٹینڈنگ، بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ، نیکسٹ لیول. اور ایون انڈیا کے پاس بھی اتنا بہترین سسٹم نہیں تھا. آئی ڈونٹ نو ابھی ہے یا نہیں. اب تو شاید آ گیا ہوگا آدھار کارڈ ان کا جو ہے. آدھار کارڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کتنا سینٹرلائزڈ ہے. نہیں میں نے ایون ہو گیا اب وہ الگ بات ہے. آپ یہ سوچیں میں پتہ نہیں کون سی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا, پے پال تھی یا پتہ نہیں کوئی اور تھی, میں حیران رہ گیا کہ دے ور ایکسیپٹنگ آدھار ایز دا آئیڈینٹی. اوکے, تو مطلب کچھ ایسی چیز ہے جو کہ وہ سمجھ آئی ڈی کارڈ جیسی چیز ہے وہ بھی. تو یار میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, آئی ڈونٹ نو, اس کے اندر کافی سارے ڈفرینسز لکھے ہوئے تھے کہ نادرا کس طرح سے, نادرا کا کیا سسٹم پورے ہمارے ریجن میں کس طرح سے بہتر ہے. ہم نے کس کس کو یہ ٹیکنالوجی دی ہے؟ ہم نے کینیا کو دی ہے, ناٹ مسٹیکن کینیا, سری لنکا کو بھی شاید اسسٹ کیا ہم نے, اس طرح کی کچھ کنٹریز کو اسسٹ کیا. تو آئی تھنک جب نادرا جیسی چیز بن سکتی ہے, نادرا پر تو ویڈیو بنانی پڑے گی پوری. ہاں نادرا کے کسی بندے کو آپ بٹھائیں کہ وہ چل کیسے رہے اور وہ کام کیسے کرے, ایک NIC کے اوپر پوری ڈیٹیل آپ کی, اور آپ سب کچھ. اور آپ سوچیں NIC کے اوپر یہ سب کچھ چل رہا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ جب پراپرٹی ٹرانزیکشن کرنے جاتے ہیں اس میں سب کو پتہ ہے کہ پراپرٹی کی کیا ویلیو ہے, اور وہ لیٹ سے DC ریٹ کے اوپر کام چل رہا ہوتا ہے. تو وچ از آئی ڈونٹ نو کتنا اس میں بیوروکریٹک پرابلم ہے, کیا ہے, کتنی کرپشن انوالوڈ ہے, کتنی کرپشن انوالوڈ ہے. ٹیکس آپ پورا پے نہیں کرو تو آپ پیسے, میں کوئی پراپرٹی خریدنے جاؤں گا نا, شاید میں ٹیکس کے زیادہ ہی پیسے خرچ کر دوں لیکن ٹیکس نہیں دینا مجھ کو. آئی تھنک مافیاز انوالوڈ ہیں اس کے پیچھے, جو کہ نہیں ہونے دیتے کیونکہ بڑا سمپل سی چیز ہیں. بالکل, ابھی ہماری بات اس میں شروع ہوئی تھی وہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کہ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہیے, تو میں کہتا ہوں کرنا تو چاہیے کیونکہ ایک ایسٹ کلاس ہے, ایسٹ کلاس آپ کا ایک بہت بڑا ایسٹ کلاس ہے ریئل اسٹیٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ڈیفینیٹلی اسٹاکس کے اندر آنا چاہیے, اور ان کو میں ایز اے سیڈ بیفور کہ میوچل فنڈ سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. 6 مہینے میوچل فنڈ میں رہ کے دیکھیں, ان کو اسٹڈی کریں, 6 مہینے بعد اپنا اکاؤنٹ کھولیں اسٹاکس کا, اس کے اندر پھر جو جن میوچل فنڈس کے اندر وہ, کیونکہ میوچل فنڈ کی رپورٹ پبلک ہوتی ہیں, مجھے یہ پتا ہوگا کہ میرا میوچل فنڈ کن کن اسٹاکس میں انویسٹ کر رہا ہے. تو اگر میرا میوچل فنڈ کی اچھی پرفارمنس ہے یا بری پرفارمنس ہے, ان اینی کیس مجھے پتا ہوگا اس نے کس کس اسٹاک میں انویسٹ کیا ہے. 6 مہینے بعد میں ان اسٹاکس کا 6 مہینے کا ٹرینڈ دیکھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ یار اس نے کیسا پرفارم کیا تھا, میرے میوچل فنڈ نے کیسا پرفارم کیا تھا. یہ کلچر کیوں نہیں ہے ہمارے یہاں؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آتا. 60% آپ بول رہے ہیں امریکہ کا ہے, یہاں پر کتنا, انڈیا کا کتنا ہے؟ I think 20% سے اوپر ہی ہوگا, 20-25-30 I don't know, definitely more than 2%. ہاں بالکل. اچھا US کا کیوں زیادہ ہے, اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ بھی انوالوڈ ہے, کیونکہ گورنمنٹ جو 401k پلانز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ پینشن پلانز ہوتے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں US کی اسٹاک مارکیٹ کے اندر, جو کہ گلوبلی ایک بیسٹ پرفارمنگ ایسٹ ہے اگر دیکھا جائے. تو وہ خود بھی گورنمنٹ انسینٹیوائز کرتی ہے لوگوں کو کہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں, اس میں ٹیکس بریکس بھی ملتے ہیں. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, پاکستان کے اندر میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنے میں آپ کو ٹیکس بریک ملتا تھا انٹل آئی تھنک 2000, آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی, بٹ لوگ کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اس کو روکا تھا. جب آپ بیسکلی اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں اور جب آپ کو سیلری مل رہی ہوتی ہے اس پہ ٹیکس کٹتا ہے, لیٹ سے 2 لاکھ روپے کے اوپر, مجھے نہیں پتا کہ کیا سلیب ہے اس کے اوپر, لیکن 2 لاکھ پہ لیٹ سے آپ کا 10% ٹیکس کٹ جاتا ہے, تو 20,000 روپے آپ کے ٹیکس میں چلے گئے. اگر آپ بیفور دیٹ رجیم لائک اس میں جب تک یہ بریک نہیں آیا تھا, تو اس وقت تک اگر آپ ایکولنٹ کچھ اس طرح کی کمبینیشن بنا کر کچھ میوچل فنڈ میں انویسٹ کر دیتے, تو جو یہ 20,000 روپے ہیں یہ اس میں ایڈجسٹ ہو جاتے اور آپ کو ٹیکس ریبیٹ مل جاتا. ٹیکس ریبیٹ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کو ٹیکس جو پے کیا ہوتا ہے وہ واپس مل جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان گورنمنٹ نے وہ ختم کر دیا, وہ والا پورا سینیریو. میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی جب یہ تھا, اس ٹائم پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی, اس کے بعد یہ ختم ہو گیا. انڈیا میں بھی ہے, ایون US کے اندر ہے. اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں ایک اسپیسیفک طریقے سے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ریبیٹ ملتا ہے. آج بھی آپ یہ, کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کا جو انویسٹر بیس ہے وہ بہت کم ہے پاکستان کا, کیونکہ پاکستان کے اندر لیٹ سے 2% 3% جو بھی لوگ کریں, میرے خیال سے 3.5 لاکھ ٹوٹل اکاؤنٹ ہولڈر ہیں, تو آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہوں گے اس کے اندر. تو اگر اتنے کم لوگ ہیں اور اس کو ٹیکس جو آپ کو انویسٹمنٹس لے کر آنی ہے اور اس کے تھرو آپ کو انویسٹمنٹ لوگ کمپنیز کو بھی فائدہ ہوگا, لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا, نئی ایونیوز ملیں گی. اسٹاک مارکیٹ کا ایک اچھی بات یہ اویئرنیس بھی نہیں ہے, اس کو پروموٹ بھی نہیں کرتا گورنمنٹ. اسٹاک مارکیٹ کی اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہ کمپلیٹلی ڈاکیومنٹڈ ہے, یعنی کہ گھر کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی ویلیو کچھ ہے اور ایکچوئل ویلیو جو مارکیٹ ویلیو کچھ ہے, بلیک مارکیٹ کچھ ہے, سب کچھ الگ الگ ہوتا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں ایک شیئر کتنے کا ہے وہ سب کو پتہ ہے, اس کمپنی کے فائنینشیلس کیا ہیں وہ سب کو پتہ ہے, وہ اوپن سب کے لیے اوپن ہے. وہ الگ بات ہے وہ فجنگ کر سکتے ہیں نمبرز میں, لیکن بہت کم ہوتی ہے فجنگ, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو ہر چیز پتہ ہے. گھر کی کیس میں آپ کو فائل تک تو یہ پتہ نہیں ہوتی کہ یہ 2 دفعہ بک تو نہیں گئی ہے, اچھی سے اچھی سوسائٹیز کے اندر پرابلم ہو سکتی ہے. تو اسٹاک مارکیٹ کے یہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اپارٹ فرام انویسٹنگ ان ریئل اسٹیٹ, میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ جہاں پر 1 کروڑ روپے کا گھر خریدنے جا رہے ہیں وہاں پر یار 10,000 روپے سائڈ میں کریں اور 10,000 روپے سے اپنا 10,000 روپے سے ہر مہینے انویسٹمنٹ اسٹارٹ کر دیں اسٹاک مارکیٹ میں, سیکھ لیں. میرا جو جتنا بھی مجھے بائی دا وے, میں نے 3-4 سال سے 4-5 سال سے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ اسٹارٹ کیا.
اور یو ایس کی تو 1.5-2 سال سے کی ہے, اس سے پہلے کرتا بھی نہیں تھا. اگین مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو لیکن جب میں نے اس کو, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ہلکے ہلکے کر کے کریں, یعنی کہ آپ پہلے مہینے 10,000 کریں. میں کبھی بھی, کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ میرے پاس 1 کروڑ روپے موجود ہے میں کیا کروں, میں کبھی بھی اس کو نہیں بولوں گا کہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں ڈال کے جا کے 1 کروڑ روپے لگا دیں. میں یہ بولوں گا کہ بھائی ان کو تو آپ ذرا سائڈ میں کر دیں, ہلکے ہلکے کر کے کریں, اور جو شروع میں 10,000 20,000 جو بھی آپ کی ایپیٹائٹ ہے اس کے حساب سے میوچل فنڈس کے اندر جائیں, اسٹاک مارکیٹ میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے انویسٹ کریں. خود ہی سمجھ میں آ جائے گا 1 سال بعد کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اور اس کے بعد میرا بھی یہ سوال ہے کہ بہت سارے سوالات آ رہے ہوتے ہیں, یار میرے پاس اتنے پیسے میں کیا کروں. لیٹس سے کہ میرے پاس جو ہیں 50 لاکھ روپے ہیں یا پھر 30-40 لاکھ روپے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گروپس ہیں سول بردرز, ہر جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے میں کیا کروں. سوال جواب مینلی آتا ہے کہ فرینچ فرائز کا ٹھیلا لگا لو یا پھر شاورما کا ٹھیلا لگا لو یا ریسٹورینٹ کھول لو, اس طرح کی چیزیں کر لو, کرپٹو میں لگا دو تھوڑے بہت پیسے. لیکن اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ کوئی سبجیکٹو, سب سے پہلے تو کوشچن ہی غلط ہوتا ہے کہ کسی اتنی بڑی آڈینس سے آپ یہ پوچھ رہے ہو کہ 10 لاکھ روپے میرے پاس ہیں, اور آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ 10 لاکھ روپے آپ کے پاس 1 سال تک ہیں, 3 سال تک ہیں, پوری زندگی کے لیے وہ 10 سال آپ کو 10 لاکھ روپے انویسٹ کرنے ہیں, یا اگلے 3 مہینے کے اندر آپ کو وہ واپس چاہیے ہوں گے. تو آپ نے یہ نہیں بتایا. اگر آپ یہ نہیں, جیسے اب میں ایگزامپل دیتا ہوں, لیٹس سے لانگ ٹرم کے لیے, لیٹس سے بہت لانگ ٹرم کے لیے, تو پھر آپ کو سلولی اینڈ گریجولی اسٹاک مارکیٹ کو سیکھنا چاہیے. آپ کو پہلے میوچل فنڈس میں انویسٹ کریں. میوچل فنڈس کے ریٹرن اتنے اچھے نہیں ہیں پاکستان کے اندر, کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کے ریٹرنس اتنے اچھے نہیں تھے. لیکن سلولی اینڈ گریجولی آپ اسٹاک مارکیٹ, کیونکہ یہ ہم بات کریں پیسو انکم کی, بائی دا وے یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں یہ پیسو انکم کی بات ہو رہی ہے. ہم ایکٹیو پہ تو آئے نہیں ہے. اور تھوڑا سا اور پیسو کا عام زبان میں ڈفرنس, عام زبان میں یہ کہ پیسو ایز لو ایز پاسبل آپ کا ٹائم اس میں لگے, وہ پیسو انکم ہے. ایز جتنا زیادہ آپ ٹائم دینا شروع کر دیں گے, جو فل ٹائم ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے, فل ٹائم. اس کے علاوہ سائڈ ہسلز بھی ایکٹیو ہوتا ہے. یعنی کہ لیٹ سے میں ایک جاب کرتا ہوں اور ساتھ میں اپنی فائبر کی گگس کر رہا ہوں, وہ بھی ایکٹیو ہے. وہ سائڈ ہسل کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن وہ بھی ایکٹیو ہے کیونکہ میں اس کے اندر اپنا ٹائم بیچ کر اپنے پیسے لے رہا ہوں. یوٹیوبر بھی ایکٹیو, یوٹیوب بھی ایکٹیو ہے. یوٹیوب بڑا ہی ایک سبجیکٹو میٹر ہے, کیونکہ یہ تینوں چیزیں, کیونکہ یوٹیوب میں آپ کو ویڈیوز بنانی ہے, یو ہیو ٹو بی ایکٹیو. دین یوٹیوب میں آپ شاید فل ٹائم کانٹینٹ کریٹر نہ ہو, جیسے میں نہیں ہوں, تو مجھے ایز اے سائڈ ہسل بھی چل رہی ہے. اور ساتھ میں میری کچھ ایسی ویڈیوز پرانی ہیں جو کہ کانسٹنٹلی چل رہی ہیں, وہ مجھے پیسively پیسے پروڈیوس کر کے دے رہی ہیں. چاہے میں نے اس میں امیزون کی کوئی انڈورسمنٹ کر لی ہو, چاہے میں نے اس کے اندر لیٹ سے کوئی کسی اور کمپنی کی کوئی انڈورسمنٹ کر لی ہو, اس سے مجھے ریفرنس مل رہے ہوں, تو یہ میرے لیے پیسو بھی ہے. یہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ, تو میرے لیے پیسو بھی ہے, یہ میرے لیے ایکٹیو بھی ہے, یہ میرے لیے سائڈ ہسل بھی ہے. تو یہ میرے لیے سب کچھ ہے. تو اس لیے یہ بڑا سبجیکٹو ہے. لیکن پیسو انکم کی اگر میں ایگزامپل دوں آپ کو, تو آپ ایک کام سے اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. لیٹ سے میرے پاس ایک گھر ہے جس کو مجھے رینٹ پہ دینا ہے. اب میں اگر لیٹ سے دبئی کی ٹرمس میں بات کروں, تو میرے پاس ایک اسٹوڈیو ہے جس کا مجھے رینٹ مل سکتا ہے لیٹ سے 30,000 درہمز اینول کا. اب میں اس اسٹوڈیو کو لیٹ سے رینٹ پہ دیتا ہوں آن منتھلی بیسس. وہی منتھلی بیسس کا جو رینٹ ہے 30,000 درہم جو پہلے مل رہا تھا, وہ اب 40,000 درہم ہو جائے گا. اور اسی اسٹوڈیو کو اگر میں لیٹ سے ایئر بی این بی کر دوں, تو میرا جو وہ ریٹرن آئے گا اس کے اندر, وہ تقریباً لیٹ سے 50,000 ہو جائے گا. لیکن پرابلم کیا ہوگی کہ میں نے 30,000 سے 50,000 کے اوپر جو میں جا رہا ہوں, اس میں نے اپنا ٹائم انویسٹمنٹ اسٹارٹ کر دی ہے. 30,000 پہ میرے پاس کوئی ٹائم انویسٹمنٹ نہیں تھی. مجھے شاید ہارڈلی 3 مہینے میں 4 مہینے میں ایک دفعہ اپنے ٹیننٹ کی شکل دیکھنی پڑتی, یا نہیں بھی دیکھنی پڑتی, پورے سال نہیں دیکھنی پڑتی. میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہوتے. کبھی کوئی پرابلم ہوگی تو الگ بات ہے. جب میں مہینے کے رینٹل پہ آؤں گا تو میرا ٹائم بڑھ جائے گا, کیونکہ اب ہر مہینے مجھے ہو سکتا ہے ٹیننٹ ڈھونڈنا پڑے. پھر جب میں لیٹ سے ایئر بی این بی پہ آؤں گا تو وہ تو فل ٹائم جاب ہو جائے گی. تو ایک ہی چیز کو, ایک ہی ایسٹ کلاس کو آپ نے پیسو سے ایکٹیو پہ لے کے چلے گئے یا سائڈ ہسل پہ لے کے چلے گئے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کمپلیٹلی. تو جو آپ بات کر رہے تھے کہ کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں, تو سب سے پہلے تو وہ اپنا ٹائم ڈیوریشن بتا دے کہ کتنے ٹائم کے لیے کر رہا ہے, اس کو پیسولی کرنا ہے. تو پیسولی کے لیے میں ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ, کرپٹو کا ایک الگ ہی ٹاپک ہے کہ میں کیوں کرپٹو کو جو ہے نا وہ اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کرتا یا انڈورس نہیں کرتا. اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں, مجھے پتہ ہے کہ جو بڑی گورنمنٹس ہیں یہ نہیں چاہتی کرپٹو آئے. کرپٹو ایز اے آئیڈیا بہت اچھا ہے, کیونکہ اس میں بڑا فریڈم مل رہا ہوتا ہے آپ کو. لیکن جب گورنمنٹ انڈورس ہی نہیں کرے گی, پاکستان گورنمنٹ منع کر رہی ہے اس کو کرنے سے, ہوگا کیا اس سے؟ جب پاکستان گورنمنٹ منع کرے گی تو الٹے سیدھے جو ایکسچینج ہاؤسز آئیں گے وہ آپ کو آ کے بیچنا شروع کر دیں گے, اور وہ ریگولیٹڈ نہیں ہوں گے. جب وہ ریگولیٹڈ نہیں ہوں گے تو آپ کے پیسے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے یو ایس کے اندر بھی ریگولیٹڈ نہیں ہے یہ. جب تک ریگولیٹڈ نہیں ہوگا, جب تک میں اس کو انڈورس نہیں کر سکتا. اچھا, مزے کی بات, جب وہ ریگولیٹڈ ہو جائے گا تو وہ کرپٹو کرنسی رہے گی نہیں, کیونکہ پھر تو وہ ایک نارمل قسم کی کرنسی ہو گئی. پھر ڈالر لوں یا کرپٹو کرنسی لوں, بات ایک ہی ہے. کرپٹو کرنسی ایز اے اس کا جو یوز کیس ہے وہ ہیں اس کے یوز کیسز, اور اس کے بہت اچھے یوز کیسز ہیں. لیکن جب تک گورنمنٹ کی انڈورسمنٹ نہیں, جیسے انڈیا نے وہ شروع کیا اپنا ڈیجیٹل کرنسی,
اس کے ایسے ایسے یوز کیسز ہیں جو کہ گورنمنٹ کو امپاور کریں گے, آپ کو امپاور نہیں کریں گے. تو پھر وہ کرپٹو کرنسی نہیں رہی, وہ پھر آپ کے جو مطلب تھا نا جس سے کہ آپ کی ٹرانزیکشن آسان ہو جاتی, آپ باہر کسی کو پیسے بھیجنا. اب مجھے بتائیں پاکستان گورنمنٹ کیوں کرپٹو کرنسی الاؤ کرے گی جب پتہ ہے کہ پاکستان سے فلائٹ کر سکتے ہیں پیسے, جب یہاں سے بہت آرام سے بٹ کوائن سے آپ کسی اور کو پیسے پے کر سکتے ہیں, چاہے وہ بلیک ہو چاہے وائٹ ہو, جب آپ کر سکتے ہیں تو پاکستان کی گورنمنٹ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو گیا. تو وہ کبھی, اب وہ بلیک مارکیٹ میں کچھ بھی ہو رہا ہو, لیکن اگین وہی بات ہے, ایکسچینج جب تک ریگولیٹڈ نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی غائب ہو جائیں گے اور آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے آئی ڈونٹ انڈورس کرپٹو فار دیٹ میٹر. اچھا باقی کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ, آف کورس اگر آپ کے پاس 10 لاکھ ہیں تو آپ گھر تو نہیں خرید سکتے, آپ اس کے اندر کبھی بھی 10 لاکھ روپے میں کوئی گھر نہیں ملے گا. اور یہاں پر جو انٹرسٹ ریٹس ہیں, اگر آپ میں کہوں کہ کوئی ڈاؤن پیمنٹ کر کے کوئی فلیٹ لے لیں تو وہ بھی نہیں تھا. گورنمنٹ نے ایک اچھی اسکیم اسٹارٹ کی تھی روشن اپنا گھر کے نام سے, وہ ختم ہو گئی کیونکہ اس میں انٹرسٹ ریٹ اتنے کم تھے, لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا, 7% کے اوپر آپ کو لون ملا تھا یہاں پر پاکستان کے اندر, لیکن وہ پھر بند ہو گئی تھی. اس کے علاوہ آپ تو پراپرٹی از آؤٹ آف کوشچن بیکاز 10 لاکھ روپے میں کچھ نہیں ہو سکتا. اب 10 لاکھ روپے میں اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ آپ بزنس کر لیں. جو بول رہے تھے کہ فرینچ فرائز کا ٹھیلا لگا لیں, وہ اچھا مطلب ہے, کیونکہ آپ کا اگر آپ کوئی اور کام نہیں کر رہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایکٹیو انکم سے جتنے پیسے مل سکتے ہیں وہ کہیں اور نہیں مل سکتے. لیکن اگر آپ کو ایکٹیو انکم نہیں کرنی, آپ کو پیسیولی چاہیے, پھر میرے پاس ایک ہی چیز بچتی ہے, اسٹاک مارکیٹ. اسٹاک مارکیٹ پاکستان کی اتنی اچھے پرفارم نہیں کیا ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ کو سلولی اینڈ گریجولی تھوڑا بہت اس میں انویسٹ کرنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے, اینڈ دین اسٹارٹ انویسٹنگ مور ان دیٹ. لیکن سارے پیسے بھی نہ کریں. آپ کے پاس بہت سارے آپشنس ہیں میوچل فنڈس کے جو کہ شارٹ پیسے ملتے ہیں, یعنی کہ جس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پیسے اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں فار دا ریزن آف اسٹاک مارکیٹ. میوچل فنڈ میں 2 طرح کے میوچل فنڈز ہوتے ہیں, ایک منی مارکیٹ ہوتا ہے اور ایک ایکویٹی بیسڈ ہوتا ہے. جو ایکویٹی بیسڈ ہوتا ہے وہ بیسکلی آپ کا اسٹاک مارکیٹ پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, لیکن جو منی مارکیٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی آپ کا جو پریویلنٹ انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے اس ملک میں, اس کے حساب سے اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے. اس میں حلال بھی ہوتا ہے, یعنی کہ فکس انکم کے اندر ایون میزان بینک بھی آفر کرتا ہے, اور نان حلال یعنی کہ کنونشنل بھی ہوتا ہے. آپ اپنے حساب سے جو آپ کا مائنڈ سیٹ بن رہا ہے آپ اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ٹی بلز بھی ہوتے ہیں. ٹی بلز کے اندر ایک ٹریجری بلز کہلاتے ہیں, وہ گورنمنٹ آپ کو آفر کرتی ہے. وہ فکس ٹینیور کے ہوتے ہیں, 3 مہینے کے ہوتے ہیں, 6 مہینے کے ہوتے ہیں, سال کے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کے بھی شاید ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو سب سے اچھے ریٹرنس مل سکتے ہیں اس کے اندر. لیکن اس کے اندر ایک کیویٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے پیسے لازمی بلاک کرنے پڑیں گے, آپ وہ پیسے نکال نہیں سکتے ہوں گے وہ گورنمنٹ کی طرف سے. کل کو کوئی وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو نقصان ہو رہا ہوگا اس کے اندر. تو آپشنس بہت سارے ہیں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے, آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہے, آپ کی فیملی سرکمسٹانسز کیا ہیں, اور آپ پھر پرابلم کیا ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار پاکستان کے اندر 15% 20% یہ تو زیادہ نہیں ہے, اور واقعی میں زیادہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو 30% کی انفلیشن ہے, تو وہ تو پھر کم لگتے ہیں لوگوں کو پیسے. لیکن آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ 30% آپ کی انفلیشن ہے, 20% پہ آپ کو ریٹرن مل رہا ہے, آپ یہ سب کچھ چھوڑ کے بٹ کوائن میں پیسے لگا دیں, جس کے اندر آپ کے ٹوٹل لاس بھی ہو سکتے ہیں پیسے, کیونکہ اگر وہ ایکسچینج بند ہو گیا یا گورنمنٹ نے کوئی کریک ڈاؤن کر دیا یا بٹ کوائن کی پرائسز ہی نیچے چلی گئیں, پھر کیا ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ آپ گولڈ لے لیں. اچھا گولڈ کے اندر بھی یہ ہے کہ گولڈ آپ سالڈ گولڈ لے سکتے ہیں, اور وہ اٹ از اے گڈ انویسٹمنٹ, کیونکہ پاکستان کے حساب سے سالڈ گولڈ از گڈ انویسٹمنٹ. ویسے میں کسی کو باہر ہوتا ہے تو میں اس کو بولتا ہوں کہ یار آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے نا پوری ٹوٹل نیٹ ورتھ کا 5 to 10% ایٹ میکس ہونا چاہیے گولڈ کے اندر, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ گولڈ کی آپ ڈالر ٹرمز کے ریٹرن دیکھیں گے 2011 میں اس نے ٹاپ کیا تھا, اور اس کے بعد یہ کووڈ کے بعد کچھ دنوں بعد اس لیول کے اوپر آیا ہے ڈالر ٹرمز کے اندر. اگر میں آؤنس کی بات کروں, کیونکہ انٹرنیشنل گولڈ جو میجر کیا جاتا ہے وہ آؤنس میں کیا جاتا ہے, تو $1900 پر آؤنس کے اوپر 2011 12 13 سم ویئر لائک دیٹ, اور یہ ابھی 19,000 پلس پہ گیا ہے. تو اگر میں ڈالر ٹرمز کے اندر بات کروں تو مجھے گولڈ نے کوئی ریٹرن نہیں دیا ہے. پاکستان کے اندر گولڈ اس لیے اچھا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر روپے کے اندر وہ ظاہر سی بات ہے ڈپریشیٹ ہو رہا ہے, تو وہ اس لیے اچھا لگ رہا ہے. تو گولڈ بھی ایک حد تک آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہ شارٹ ٹرم ہے. میرے نہیں خیال کہ پھر آپ کو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی 2.5% کی, تو اگین وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہوں گے اس کے اندر. تو آپ کے آف کورس ایسیٹس کے اندر, میں تو ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں جو بیچارے قرضے پہ بھی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ جو انہوں نے قرض دے دیا ہے کسی کو, وہ ظاہر سی بات ہے یہ اسلامک اسکالر بتائیں گے اور میرے خیال سے صحیح بھی ہے, لیکن ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے 2-2 لاکھ درہم کے قرض دیے ہوئے, اور وہ پیسے پتہ نہیں کب آئیں گے, اور وہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. تو انفارچونیٹلی بڑے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ جو کہ بالکل بائی دا بک چل رہے ہوتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, لیکن آپ نے کسی کو قرضہ دے دیا. اسی طرح سے کوئی گولڈ جیسی انویسٹمنٹ ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو پھر یہ سوچنا چاہیے. اس طرح کی چیزیں بہت سارے ویریبلس آ جاتے ہیں ایز اے سیڈ. اچھا گولڈ کی ایک اور چیز امپورٹنٹ, گولڈ فنڈ بھی ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سالڈ گولڈ نہ رکھیں, آپ گولڈ فنڈ کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. اب گولڈ فنڈ کیا ہوتا ہے؟ گولڈ فنڈ پرائمریلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرائسنگ ہے وہ گولڈ کی پرائس سے اوپر نیچے جا رہی ہوتی ہے. میزان بینک کا ایک گولڈ فنڈ ہے,
جس کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کیویٹ ہے. اس میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر. کیویٹ کیا؟ کیویٹ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ریٹرن جو ہے نا وہ پراپر نہیں ہے, یعنی کہ وہ کس طرح سے کر رہے ہیں اوپر نیچے, کس طرح سے کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہا مجھ کو. وہ ڈالر آپ جب گولڈ والی بتائیں گے, ہاں یہ بتانا چاہیے ان کو, کیونکہ میں نے ویڈیو بنائی تھی, مجھے اس کے 2 سال کے ریٹرنس میں نے جب دیکھے تو جو گولڈ کی ڈالر بیس پرائس تھی وہ ایکولنٹ روپی بیس پرائس نہیں بن رہی تھی. تو وہ کس طرح سے اس کو کیلکولیٹ کریں یہ ان کو بتانا چاہیے. اگر آپ نے $100 کا گولڈ خریدا 3 سال بعد آپ جب بیچتے ہیں, اگر وہ اچھا طریقہ ہے گولڈ فنڈ والا, بہت اچھا طریقہ ہے. بالکل کیونکہ گولڈ کو گھر پر رکھنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ میں آپ کو ڈکیتی پڑھنا بھی تو ایک ہوتا ہے. اس کے اندر ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. انڈیا نے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم گولڈ فنڈ کریٹ کر رہے ہیں. مجھے ایگزیکٹلی اس کی نیٹی-گریٹیز نہیں پتا, گولڈ فنڈ کہہ رہے تھے یا گولڈ سرٹیفکیٹس کہہ رہے تھے. گورنمنٹ آف انڈیا کی بیکنگ کے اوپر آپ کو گولڈ ملتا ہے, گولڈ سرٹیفکیٹس ملتے ہیں. تو گورنمنٹ نے کہا کہ آپ گولڈ نہ خریدیں, ہم آپ کو گولڈ ایکویلنٹ کے پیسے دے دیتے ہیں. اب آپ گورنمنٹ پہ کتنا ریلائی کرتے ہیں, کتنا نہیں کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میرے خیال سے ایون میں پاکستان گورنمنٹ کے اوپر بھی ٹرسٹ کے ایشوز مجھے تھوڑے بہت ہیں, لیکن میں جو لوگ ڈیفالٹ کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, نہیں اتنا کم ٹرسٹ نہیں ہے میرا, تھوڑا بہت ٹرسٹ رکھنا چاہیے. اگر آپ ٹرسٹ نہیں رکھیں گے یا تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر تھوڑا بہت ٹرسٹ ہے کہ ہاں یار یہ چیزیں یہاں پر کچھ ہیں, کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ بڑا بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں. کچھ اسٹیٹ بینک بہت اچھا کام کرتا ہے. اسٹیٹ بینک کے بارے میں تو لوگوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں. ہاں اسٹیٹ بینک بہت اچھا کام کرتا ہے. پاکستان میں جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آیا تھا, میں اس کی ہمیشہ سے تعریف کرتا ہوں. میری تو یوٹیوب چینل کا ایک بہت بڑا ایک نیش ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. آپ نے بتایا تھا مجھے, اس کا بریف کیا تھا, دوبارہ بریف کر دیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے کیا. تو بیسکلی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بائی دا وے اسٹاک مارکیٹ میں جو انویسٹ کرتا ہے اس کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن ہم صرف روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بہت ساری چیزیں تھیں. جس ٹائم پہ یہ آیا تھا تو روشن اپنا گھر بھی آیا تھا, روشن اپنی کار بھی آئی تھی, اور اس کے علاوہ 2-3 اور پروڈکٹس بھی آئی تھی. لیکن سب سے اچھا جو تھا وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تھا. It was by government of Pakistan. It was by government of Pakistan. اور اس زمانے کی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے یہ کیا تھا, اس کے اندر انیشیٹو لیا تھا, بہت اچھا انیشیٹو تھا. اس کے اندر یہ تھا, اب بہت سارے لوگ پاکستان میں, اب تو یاد بھی نہیں ہوگا ان لوگوں کو, کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے گھر کے جو بجلی کے بل تھے, جو دبئی میں رہتے ہوئے کسی ڈرائیور کو کوئی کال کر رہا ہے, کسی کو کوئی کال کر رہا ہے, وہ اس طرح سے بل پے کر رہے ہوتے تھے. اس کے بعد سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بعد سے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اکاؤنٹ نہیں ہوتے تھے, لوکل اکاؤنٹ کسی کے نہیں تھے یہاں پر پاکستان, جو لوگ ایکسپرٹس ہیں میجورٹی کے نہیں تھے. جب کوئی بندہ پراپرٹی خریدتا تھا, ایون پراپرٹی خریدنے کے ٹائم پر بھی لوگ اکاؤنٹ نہیں بناتے تھے. مجھے حیرت ہوتی تھی کہ کیسے بغیر اکاؤنٹ کے چل رہے ہوتے تھے لوگ, لیکن نہیں بناتے تھے جسٹ بیکاز آف اگنورینس. اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ اکاؤنٹ اوپننگ پروسیس اتنا کمبرسم تھا کہ میں اگر دبئی سے آ رہا ہوں یا میں کہیں سے بھی آ رہا ہوں, پاکستان آ رہا ہوں, 2 ہفتے کے لیے آ رہا ہوں, 2 ہفتے کے اندر بھی اکاؤنٹ نہیں بنتا تھا. اور اگر نہیں بھی آ رہا ہوں تو پھر تو بن ہی نہیں سکتا تھا. تو پھر اس لیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو اناؤنس ہوا, اس کے بعد جو انہوں نے انسینٹیو لیے, انہوں نے یہ کہا کہ آپ یو اے میں رہیں یا کہیں بھی رہیں, پاکستان سے باہر ہیں, آپ 2-3 چیزیں بتا دیں, ہمیں اپنی بینک اسٹیٹمنٹ دے دیں, آپ اپنی اگر جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں اس کے ڈاکیومنٹس دے دیں, ہم آپ کا اکاؤنٹ کھول دیں گے. ڈیجیٹلی کھلے گا, 2 دن کے اندر کھل جائے گا. میرا اپنا اکاؤنٹ 2 جگہ میں میں نے کھولا ہے, ڈیجیٹلی. پاکستان آنے کی ضرورت نہیں پڑی. پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے. ونس اکاؤنٹ کھل جائے گا, آپ کے سارے بلز وغیرہ, یوٹیلیٹی بلز کی ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی پے کر سکتے ہیں. تو وہ اکاؤنٹ ایک دفعہ کھل جاتا ہے. اس میں صرف ایک مسئلہ تھا کہ آپ انورٹ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر آپ اگر لیٹ سے مجھے کوئی پیمنٹ لینی ہے تو میں اس اکاؤنٹ کے اندر پیمنٹ نہیں لے سکتا. تو اگر میں باہر سے پیسے بھیج رہا ہوں وہ اس اکاؤنٹ میں آ جائیں گے, لیکن اس کے اکاؤنٹ کے اندر مجھے پیمنٹ پاکستان سے لینی ہے تو وہ میں نہیں کر سکتا. باہر سے لینی ہے تو یعنی کہ میں, ہاں باہر سے آ جاتی ہے. فار ایگزامپل دبئی سے بولوں کہ یار میں اس اکاؤنٹ میں بھیج, ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہیں سے بھی کوئی بھی بھیج دے, کوئی تھرڈ پارٹی بھی بھیج رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آ جاتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ انورٹ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو لازمی پاکستانی بینک, اور اس کا ریزن ہے کہ پھر کیا کریں گے لوگ, اس کو مس یوز کریں گے اور اس میں لوگ پیسے ٹرانسفر کریں گے, اور پھر وہ اس کو, کیونکہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا سب سے بڑا منی لانڈرنگ شروع ہو جائے گی. ہاں, تو سب سے بڑا فائدہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا یہ ہے کہ ونس آپ نے پیسے بھیج دیے نا, ونس وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں, آپ ان کو کسی بھی ٹائم پر پیسے واپس بھی منگوا سکتے ہیں. اوکے, صحیح ہے نا. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ پیسے موجود ہیں, اور یہ جب تک مجھے نظر آ رہے ہیں, یہ جب میں پیسے کسی وقت بھی چاہوں گا وہ پاکستان سے باہر منگوا سکتا ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ساتھ انہوں نے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ لانچ کیا تھا, جو کہ آپ کو بہت اچھے ریٹرنس دے رہا تھا اس ٹائم پر. ابھی بھی ڈالر میں 8% کے ریٹرنس ہے, روپی میں اس وقت 15% ہے, وچ از ناٹ وردی انف, لیکن ڈالر کے اندر 8% ریٹرن کوئی بھی کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو. تو آپ کو ڈالر میں 8% جو ریٹرن دے رہا ہے وہ آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ لیں, آپ اس میں ریٹرنس کمائیں, واپس پیسے لے کے آنے, واپس پیسے لے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پوچھے گا بھی نہیں آپ سے, آن دا کلکس کام ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بہت اچھی چیز تھی. اچھا, اس کے بعد جو میں اسٹاک مارکیٹ کی بات کر رہا تھا, آپ اسٹاک مارکیٹ میں جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, انفیکٹ میں اس سے پہلے آپ کو ایک اور انفارمیشن دیتا ہوں. اگر آپ روشن اپنا گھر کے تھرو, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو روشن اپنا گھر فائنینس کرواتے ہیں,
تو آپ اپنا گھر جو فائنینس کروائیں گے, آپ نے خرید لیا گھر, لیٹ سے آپ نے 2 کروڑ کا گھر خرید لیا, 10 سال بعد آپ کو وہ گھر بیچنا ہے, بیچ کے وہ پیسے واپس لے کے آنے, آپ وہ اگر آپ نے اس اسکیم کے تھرو وہ کیا ہوگا تو وہ پیسے آپ لے کے ڈائریکٹ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت جو لوگوں کو نہیں پتا کہ اگر آپ, لیکن مسئلہ کیا ہو گیا کہ روشن اپنا گھر کے تھرو فائنینسنگ جو کروائیں گے اس کی ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں, میرے خیال سے 20% سے اوپر چلا گیا, جو کہ میک سینس نہیں کرتا. لیکن پہلے بہت اچھا تھا کہ اگر آپ اس سے فائنینس کرواتے ہیں, گھر فائنینس کروا لیں ان سے, اس کے بعد ان کے تھرو رہیں, اور جب گھر بیچیں تو اس ٹائم پر آپ وہ پیسے ریپیٹریٹ آپ اپنے ملک کر سکتے ہیں. وہ ابھی اگر کرنا پڑے گا تو آپ کو حوالہ ہنڈی یوز کرنا پڑے گی, جو کہ بالکل ریکمینڈیڈ نہیں ہوتا. کتنا ڈپازٹ کیا ہوگا اس وقت پاکستانیوں نے؟ آئی ڈونٹ ہیو دا فگرس, آئی ڈونٹ ایکچولی ہیو دا فگرس, لیکن بلینز میں آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, میں کہہ نہیں سکتا کہ کتنا ہوگا. ابھی شوڈ بی لائک آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی, لیکن ملٹی ملین تو ہیں. ہاں ملٹی ملین آف کورس, تو بہت پیسے آتے ہیں اس کے تھرو, اور لوگوں کو بہت آسانی ہو گئی ہے اس کے اندر. اچھا اب اسٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں. کسی کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو انویسٹ کریں. اس کا ریزن کیا ہے کہ اگر میرے پاس 2 اکاؤنٹ ہیں اس وقت اسٹاک مارکیٹ کے, ایک میرا لوکل اکاؤنٹ ہے اور ایک میرا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو اکاؤنٹ ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, لوکل اکاؤنٹ میں آپ کو ٹیکس فائلنگ بھی کرنی پڑتی ہے. اگر میں فائلر ہوں, اور جو کہ ہونا چاہیے سب کو, فائلر ہوں, تو مجھے اگر میرے ڈویڈنڈس آ رہے ہیں, جو میری انکم آ رہی ہے, جو میرے کیپٹل گینز ہو رہے ہیں, وہ سب مجھے ٹیکس کے اندر شو کرنے پڑیں گے اور وہ فائلنگ کرنی پڑے گی. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو اگر میں کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہوں اسٹاکس کے اندر تو مجھے کوئی ٹیکس فائلنگ نہیں کرنی ہے. ٹیکس تو لگے گا مجھ پہ جتنا نارملی لگ رہا ہوتا ہے, لیکن مجھے کوئی فائلنگ نہیں کرنی ہے, تو میرا پیپر ورک بچ جاتا ہے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہوں تو وہ پیسے میں جب چاہوں واپس منگوا سکتا ہوں اگین. تو میرا ایک سپریٹ اکاؤنٹ ہوگا, اگر مجھے کوئی ڈویڈنڈ آ رہے ہیں تو میں وہ بھی واپس منگوا سکتا ہوں, بھلے میں اس کو یوز کرنا چاہوں تو میں پاکستان میں یوز کر سکتا ہوں, لیکن اگر مجھے واپس منگوانا ہے تو وہ بھی منگوا سکتا ہوں. تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید ایکسپرٹس کو آج تک نہیں پتہ ہے, کیونکہ بہت سارے ہوں گے جنہوں نے نہیں بنایا ہوگا اکاؤنٹ, نہیں بنایا ہوگا, آلدو کہ بنا لینا چاہیے تھا لیکن شاید نہ بنایا ہو. تو وہ پلس یہ کہ پھر میں جو اور چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو, روشن اپنی کار بائی دا وے ابھی بھی آپ کو سلیکٹڈ کارز کے اوپر 1 مہینے کے اندر ڈلیوری دیتی ہے. اب تو خیر ویسی گاڑیوں کی ڈلیوری جلدی ہوگی, لیکن جس ٹائم پہ 6 مہینے کا 8 مہینے کا ویٹ چل رہا تھا نا, اگر آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو روشن اپنی گاڑی لیں گے اپنے گھر والوں کے لیے تو آپ کو اس کے اندر میرے خیال سے 1 مہینے کا ٹائم بھی نہیں تھا, 15 دن کے اندر گاڑیاں مل رہی تھیں, کیونکہ آپ پیسے باہر سے بھیج رہے تھے. تو یہ چیزیں نہیں پتہ لوگوں کو. اپنے گھر والوں کے لیے اگر آپ کو گاڑی لینی ہے تو وائی ناٹ ٹو یوز روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اور اس میں آپ کو فوراً گاڑی کی ڈلیوری ہو جائے گی. ہر طرح کا بل پے کر سکتے ہیں. وہ بل وغیرہ تو ایک نارمل جو آپ کی ہے ہی ایپ کے اندر ہوتا ہی ہے, تو وہ بھی مل سکتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ پیسے وہاں سے پے کریں گے. ڈالر اکاؤنٹ میں نہیں ہوتا, یہ ڈالر اکاؤنٹ سے آپ کو ہو سکتا ہے لیکن وہ کنورژن کا کچھ نہیں پتا. اچھا ایک اور کچھ اس میں لوپ ہولز بھی تھے, بڑے عجیب سے لوپ ہول تھے, کہ میں آپ کو ایک لوپ ہول بتا دوں جو میں نے خود یوز کیا تھا, اور میرا غلطی نہیں تھی, گورنمنٹ آف پاکستان کی غلطی تھی جو کر رہی تھی. ہوا یہ کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو روپی کا حال ہے یہ بہت برا ہونے والا ہے, اور میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی. میں نے کہا تھا کہ یار اب مجھے نہیں رکھنے روپی کے اندر, ڈالر میں رکھوں گا. میں ڈالر میں مجھے یہ ڈر نہیں ہے مجھے کہ ڈالر سیز ہو جائیں گے پاکستان کے اندر, یہ مجھے کبھی بھی ڈر نہیں رہا. میں نے کبھی بھی ویڈیوز میں یہ نہیں بولا. مجھے یہ ڈر ہے کہ روپی ڈی ویلیو ہو سکتا ہے, مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہو جائے گا. میں نے سارے پیسے کنورٹ کیے. جس ٹائم پہ اوپن مارکیٹ اور جو انٹر بینک کا ریٹ تھا وہ بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا تھا اس کے اندر. میرے خیال سے 20 روپے پر ڈالر, 20 روپے کا تو پکا فرق, ہاں اتنا منیمم تھا اس ٹائم پہ, اس سے بھی زیادہ گیا ہے لیکن 20 روپے کا آ گیا تھا. تو میں نے کیا کہا تھا, میں نے اس وقت اپنے جو روپی اکاؤنٹ تھا اس کے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو بنائے ہوئے تھے وہ میں نے ریڈیم کیے. وہ پیسے آئے میرے ڈالر اکاؤنٹ میں, روپی اکاؤنٹ میں, اور اس کو میں نے بینک ریٹ کے اوپر پاکستان سے باہر منگوا لیا. یعنی کہ مجھے 20-30 روپے کا تو وہیں کھڑے کھڑے فائدہ ہو گیا تھا, کیونکہ میں پیسے اوپن مارکیٹ سے نہیں منگوا, میں حوالہ ہنڈی سے نہیں منگوا رہا تھا. مجھے گورنمنٹ جو ریٹ دے رہی تھی میں اس پہ منگوا رہا تھا, تو مجھے تو اس میں فائدہ تھا. اور یہ چیز گورنمنٹ کو سوچنی چاہیے کہ کسی صورت بھی اس ڈیلٹا کو کم نہیں, اس میں ڈیلٹا نہیں آنا چاہیے, کیونکہ لوگ پھر پیسے نہیں بھیجتے. کیونکہ میں خود جانتا ہوں اتنے لوگوں کو, کیوں بھیجے گا کوئی. اچھا اس میں بڑا ہی ایک ویشیس سرکل ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پیسے لیٹ سے 20 روپے کا ڈفرینس آ گیا, کسی کو لیٹ سے $1,00,000 بھیجنے تھے, صحیح ہے, 20 روپے کا جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ اب $1,00,000 اپنے انویسٹمنٹ گھر اس کو لینا تھا, اس کو لیٹ سے 3 کروڑ روپے کا گھر لینا ہے. 3 کروڑ روپے کے جو گھر لے رہا ہے وہ, اس کے اندر اگر وہ تھرو پراپر چینل بھیجے گا اس کو لیٹ سے آلموسٹ کوئی کتنے کا آ جائے گا, آلموسٹ 20-25 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے کا لاس آئے گا اگر وہ اس سے بھیج رہا ہوگا بینک سے. اگر وہ لیٹ سے اوپن مارکیٹ کے تھرو حوالہ ہنڈی سے کرے گا تو اس کو ریٹ تو اچھا مل جائے گا. پرابلم کیا ہوگی کہ وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائے گا, تو وہ گھر ہی نہیں لے سکتا, بلیک ہو جائے گا اس کے پیسے. اب اس میں کیا ہو رہا تھا کہ لوگوں نے اپنے ڈیسیشنز لیٹ کیے. جو لوگ گھر لینا بھی چاہتے تھے انہوں نے بھی نہیں لیا, کیونکہ انہوں نے بولا کہ یار اب میں کیا کروں, میرے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو میں
20-25-30 لاکھ روپے کا نقصان لے لوں, یا پھر میں اپنا بلیک منی جب جائے گا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے, اس کو کیسے میں جسٹیفائی کروں گا. تو لوگوں نے اپنی جو پرچیز ڈیسیجن تھا وہی ڈیلے کر دیا. اس کی وجہ سے آف کورس آپ کے جو پیسے آنے والے تھے وہ تو آئے نہیں. یہی تو پرابلم ہو رہی ہے. مطلب اس میں آپ کا پاکستان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایکسپورٹس ہماری نہیں ہے, لیکن اگر گورنمنٹ کے اوپر تھوڑا سا ٹرسٹ ہو جائے گا نا لوگوں کو, اور گورنمنٹ اس طرح کے بلنڈرز نہیں کرے گی جس کے اندر اتنا بڑا جو ڈیلٹا آ رہا ہے آپ کے جو روپی کے اندر, ڈالر کی پیرٹی کے اندر جو اتنا بڑا ڈیلٹا آ رہا ہے, یہ نہیں ہوگا اور تھوڑا بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو, تو آپ کے پاس پیسے آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جائیں گے. ابھی تو ایکسپیکٹس کیا ٹرسٹ والی ہم نے ایک اور بھی تو بات کی تھی کہ وہ 90s کے اندر جو اسحاق ڈار صاحب نہیں, میرے خیال سے وہ کون تھا, وہ آئی فورگاٹ دی نیم, شوکت, لیکن انہی کی گورنمنٹ تھی نا, انہی کی گورنمنٹ تھی نا. اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہی تو لوگوں کو ڈیفالٹ کا خطرہ, پھر ڈیفالٹ کے ڈالر سیز ہونے کا خطرہ. جس ٹائم پر یہ ہوا تھا آئی تھنک نیوکلیئر جو ہمارا ٹیسٹ تھا وہ ہوا تھا, اور اس کے بعد ڈالر اکاؤنٹ سیز کر دیے تھے. وہ ایک جو ایکٹ تھا وہ آج تک لوگوں کو یاد ہے, آج سے 25 سال پہلے وہ ایکٹ ہوا تھا. آئی فورگاٹ دا نیم آف دیٹ فائنانس منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن وہ سرتاج عزیز تھے میرے خیال سے. تو انہوں نے یہ ایکٹ کیا تھا, آف کورس پوری گورنمنٹ تھی ان کی اس وقت, تو انہوں نے یہ ایکٹ کیا تھا, اور اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس ٹائم پہ شاید ڈالر جتنے کا بھی تھا اس سے کہہ رہے تھے کہ لیٹ سے 30% کم ویلیو کے اوپر آپ ہم سے روپے لے لیں. تو یہ لوگوں کا پرابلم تھا, اور بعد میں وہ آج تک یاد ہے لوگوں کو کہ اس طرح کا مسئلہ ہوا تھا, اور اس کے اندر لوگوں نے جب بھی بات کرتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ یار کہیں ڈیفالٹ نہ ہو جائے, ڈیفالٹ نہ ہو, اور اس کے بعد اگلا جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار ہمارے پیسے سیز نہ کر دیں, پیسے واپس نہیں دے گی گورنمنٹ. اس کی وجہ سے لوگ بہت گندے ڈیسیشنز لیتے ہیں, اور وہ ڈیسیشنز صحیح نہیں جاتے. یار بالکل افسوس کی بات. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک دفعہ گورنمنٹ کو غلط ڈیسیجن 1998 میں ہوا تھا, 98 میں جب ہمارا نیوکلیئر ٹیسٹ ہوا تھا اس کے بعد ہوا تھا. یس. اچھا جی, ریئل اسٹیٹ میں تھوڑا سا اور بات کرنا چاہ رہا تھا. مجھے ایک بات بتائیں کہ بھائی ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ پاکستان کی زیادہ بہتر ہے یا دبئی کی زیادہ بہتر ہے, یا پھر دونوں کے پروز اینڈ کونس کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ دبئی میں رہتے ہیں اور میں بھی آئی ووڈ سے پارشلی دبئی میں رہتا ہوں. گولڈن ویزا. اچھا, گولڈن ویزے پہ تو بات کرتے ہیں. میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ گولڈن ویزا, میں اپنی ویڈیوز میں تو بات کرتا ہوں کہ گولڈن ویزا کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا پریسٹیجیس چیز ہے وہ. لیٹس ٹاک اباؤٹ گولڈن ویزا, دین ہم لوگ جو ہے ریئل اسٹیٹ پہ بات کریں گے. گولڈن ویزا کی بات کرتے ہیں. تو گولڈن ویزا بائی دا وے ملا کیسے آپ کو, پہلے تو یہ آپ بتائیں. شاید بتایا ہو آپ نے اپنی کسی ویڈیو میں, نہیں میں نے ابھی تک نہیں بتایا. بیسکلی ہوا یہ تھا کہ ایک ایونٹ ہوا تھا بلین سمٹ کے نام سے. ناس سمٹ سے پہلے یو اے گورنمنٹ نے ایونٹ کروایا تھا بلین سمٹ, جہاں پر 3500 کانٹینٹ کریٹر آیا تھا پوری دنیا کے. کانسیپٹ یہ تھا کہ جتنے بھی کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کی جو ٹوٹل فالوئنگ ہے 1 بلین کی ہونی چاہیے. سو یہی نام انہوں نے رکھا تھا. سو ایونٹ کے اندر جو ہے جو میڈیا کی ان کی منسٹر ہے عالیہ الحمادی صاحبہ, انہوں نے اپنی اسپیچ دی تھی. تو میں نے دیکھا کہ یار یہ تو دبئی کی میڈیا کی منسٹر ہیں وہ نا. سو ہم نے بولا یار جا کر ان سے سلام دعا کرتے ہیں. ہم جب گئے ہم نے سلام دعا کی, اس وقت موقع مل گیا تھا, وہ فارغ تھی, ادروائز بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح کے کسی بندے سے آپ بات کریں, اسپیشلی گورنمنٹ کے کسی بندے سے, اور وہاں ریچ آؤٹ کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا یہ ساری مشکلات کا, ہمیں تو یہ پتا تھا کہ سامنے کھڑے میں جا کر بات چیت کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو خوش ہوا, دین ہم نے بعد میں ریئلائز کیا کہ نہیں یار فائدہ تو بہت بڑا ہو گیا, تو بڑا گیم کر دیا. سو مانی تھا بیسکلی, مانی از ویری کانفیڈنٹ. میرے ساتھ جو ہوتا ہے نا, مانی از ویری کانفیڈنٹ. مانی کو بیسکلی مانی کا ہوتا ہی یہی کام ہے, ہم دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. مانی تو نے اس سے بات کرنی, کنورسیشن میں آگے بڑھاؤں گا, ٹھیک ہے. اس کے اندر بہت کانفیڈنس ہے, اس کو بالکل بھی جھجک نہیں ہوتی. گیا سلام دعا کی, میں بھی ساتھی تھا آف کورس. میں نے پھر کنورسیشن کو آگے بڑھایا, اپنا انٹروڈکشن کرایا, پاکستان کے بارے میں بتایا. شی واز ویری کیوریس, شی واز سو ہیپی ٹو سی اس. کیا ہے کیونکہ اس وقت پاکستانی تھے نہیں اس جگہ پر, جو جتنے بھی اسپیکرس تھے نا اس والے ایریا میں تھے ہم لوگ نا, زیادہ تر انڈینس تھے اور پھر گورے تھے, عربس تھے, پاکستانی کوئی بھی نہیں تھا. اس سال بھی نہیں تھا کوئی, انفارچونیٹلی. ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم, دیکھیے گا انشاءاللہ. تو پاکستانی کوئی بھی نہیں تھا. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں. ہم نے اپنا بتایا کتنے ٹائم سے کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس گولڈن ویزا نہیں ہے کیا. میں نے بولا مطلب, میں نے بولا ظاہر سی بات ہے نہیں ہے ہمارے پاس. تو کہہ لیں گے کیوں نہیں ہے, یہ میرا کارڈ ہے جس پر میرا واٹس ایپ اور ای میل ایڈریس ہے. سو آپ لوگ اپنے پاسپورٹ ای میل کر دیجیے گا. اور ہم نے اپنی ایک ونڈو کھولی ہے اس کی نا, ایک ایکسیپشنلی ٹیلنٹڈ پیپل یا کریٹیو پیپل کے نام سے ایک ان کی ونڈو ہے گولڈن ویزا کی نا. کہہ لیں گے اس کے تحت آپ کا گولڈن ویزا لگ جائے گا اگر آپ کانٹینٹ کریٹر ہیں یا پھر اس طرح کا, مینلی کانٹینٹ کریٹرس کے لیے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دبئی کو, کیونکہ ہماری کوئی 10 منٹ کی کانورزیشن تھی, انہوں نے کہا کہ دبئی کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہب بنائیں کانٹینٹ کریٹرس کا, پوری دنیا کا نمبر 1, بیکاز ہمارے یہاں دنیا کا سب سے اچھا انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس کوئی ٹیکسز نہیں ہے, 0% ٹیکس اور یہ ساری چیزیں. سو آف کورس انہوں نے کہا کہ اتنے سارے فائدے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ٹیلنٹڈ یوٹیوبرس ہیں دبئی آئیں, یہاں اگر جو ہے وہ اپنا کانٹینٹ کریٹ کریں. سو اس کے لیے پھر سمپل تھا,
ہمارے لیے الحمدللہ کافی زیادہ آسانی تھی. ورنہ تو اس سے پہلے تو ہم لوگ سر ہی مار رہے تھے کہ یار گولڈن ویزا کا نام سنا ہے, طریقہ کیا ہوتا ہے اس کا اپلائی کرنے کا. لیکن اب اس کے بعد جو ہے ہم نے اپلائی کیا, لیکن اس کی اپروول میں بھی 6 مہینے لگا ہمیں نا. پھر اس کے بعد ان کی کال آئی, ہم گئے ایمریٹس ٹاور میں, بڑی عزت دی انہوں نے نا, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہا تھا یہ, تو ایک ہی دن میں سب کچھ ہو گیا. اینڈ دین پھر ان سے میں نے بات کی کہ باقی کانٹینٹ کریٹرس کے لیے, سو انہوں نے کہا کہ آف کورس ہم چاہتے ہیں کہ سب جتنے بھی جو بھی ہیں وہ اپلائی کریں, ہر کوئی اپلائی کر سکتا ہے. تو 6 مہینے آئی تھنک اس کے اندر وہ دیکھا ہوگا انہوں نے کہ یار کہ یہ بندہ کون کس طرح کی باتیں کرتا ہے. اصل میں گولڈن ویزا کا ٹائم اتنا نہیں لگتا, لیکن آپ کی کیونکہ کیٹیگری نہیں بنی تھی نا, تو وہ اس کی ویٹنگ کر رہے ہوں گے اس کی اسی حساب سے. تو آئی تھنک انہوں نے پورا اسکین کیا ہوگا ہمارے کانٹینٹ کو, کیونکہ ہم نے سارے پلیٹ فارمس دیے تھے. میں نے اپنا دیا, کراچی وائنس کا دیا, مانی کا دیا, کیونکہ میرا مانی کا ایک ساتھ ہی لگا تھا. اچھا ہاں, تو ایز اے ٹیم ہم لوگ گئے. تو ابھی تک پاکستان میں اور کسی کو کریٹو کے اندر ابھی تک نہیں ملا؟ نو آئیڈیا, آئی ڈونٹ تھنک سو, ابھی تک تو خبر نہیں آئی. اچھا, لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی, میں نے بولا بھائی ہمارے بھی کافی سارے کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو کہ دبئی آن اینڈ آف کرنا چاہتے ہیں. کہ دبئی جو ہے نا, کراچی ایک کراچیائٹ کے لیے لاہور سے زیادہ قریب میرے لیے دبئی ہے. میں 2009 میں جب موو کر رہا تھا دبئی, تو مجھے ایک آپشن تھا کہ اسلام آباد چلا جاؤں. اٹ ڈزنٹ میک سینس فار می ٹو گو ٹو اسلام آباد کمپیئر ٹو دبئی. بہت دور ہے اسلام آباد میری نظر میں ایز کمپیئر ٹو دبئی. سو اسی وجہ سے میں اس کو, اسی لیے ہم لوگوں نے سیکنڈ بیس بنانے کی کوشش کی. تو سب سے بڑا مین ریزن پوڈ کاسٹ کا تو یہ ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش ہماری ٹارگیٹ مارکیٹ ہے. ساؤتھ ایشیا پورا, ٹھیک ہے, چاہے وہ سری لنکا ہو, مالدیوز ہو, بھوٹان ہو, افغانستان ہو, جو بھی ہو. سو مجھے اگر پوڈ کاسٹ کرنا ہے دبئی میں, ہر کوئی آتا ہے, ٹھیک ہے, سو بہت آسان ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک مین مقصد کا دبئی کو اپنا سیکنڈ بیس بنانے کا. تو تو بیسکلی گولڈن ویزا کنگریچولیٹ کہ آپ کو مل گیا, کیونکہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا کیا اسٹریمز ہوتی ہیں جس میں گولڈن ویزا مل سکتا ہے. ایک تو یہ آپ نے بتا دی کہ کریٹو اسٹریم ہے, یا لیٹ سے آپ کوئی ایکسیپشنلی ٹیلنٹڈ آدمی ہے. ڈاکٹرس کو گولڈن ویزا فری میں مل گیا تھا, مطلب جتنا کووڈ کے درمیان جس نے بھی کام کیا تھا, جس نے بھی یو اے میں سروس دی تھی, سارے ڈاکٹرس کو ملا تھا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو کوئی اچھی مطلب اسپیشلسٹ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, جنرل فزیشین ہیں, ان سب کو گولڈن ویزا ملا ہوا ہے. سب کو تو نہیں, مطلب بہت سارے لوگوں کو ملا ہوا ہے, جس نے اپلائی کیا اس کو مل گیا تھا اس ٹائم پر. تو ڈاکٹرس تھے. اس کے علاوہ میڈیکل فرنٹ لائنر, فرنٹ لائن, ہاں فرنٹ لائن کے جو لوگ تھے, نرسز کو بھی ملا ہے, ایون نرسز کو بھی ملا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ایکسیپشنلی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, یا لیٹ سے جنہوں نے کوئی کام کیا ہوا ہے اپنی ایون آفس کے اندر, نارمل آفس کے اندر کوئی کام اچھا کیا ہوا ہے, ان کی اگر ریکمنڈیشن اچھی ہے تو ان کو بھی مل گیا تھا گولڈن ویزا, جو وہاں کام کر رہے تھے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو خیر آپ یو اے سے باہر کی بات بتا رہے ہیں نا, جو یو اے سے باہر سے آ رہے ہیں, اس میں تو یہ ایک ایسا ڈومین ہے جو میرے خیال سے اور نہیں ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ اگر کسی کی 30,000 درہم سے اوپر سیلری ہے اس کو بھی مل سکتا ہے, وہ ایلیجیبل ہے, وہ اپلائی کرے, اس کو مل جائے گا گولڈن ویزا. اس کے علاوہ اگر آپ باہر سے ہیں, اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں 2 ملین درہم, یہ ایک بہت بڑا مطلب فیکٹر ہے کہ 2 ملین درہم آپ انویسٹ کریں, $500,000 more than $500,000 what 3.5 yes more than $500,000 yes آپ وہ کریں انویسٹ, تو آپ پراپرٹی کے اندر آپ کو گولڈن ویزا ملے گا ود دا کیویٹ کہ آپ وہ پیسے اگر دوبارہ سے آپ نے بیچ دی پراپرٹی تو وہ گولڈن ویزا اسٹیٹس نکل جائے گا. ہاں کر رہے تھے نا لوگ اس طرح, شروع ہوئی تھی 2 نمبر. ہاں تو اس لیے 2 نمبری تو بہت ہے. اس لیے I mean having a golden visa free of cost or free of like you don't have to invest anything آپ کے کیس میں, تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ. اور اس کا اب میں بتاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے. فائدہ تو یہ آف کورس آپ کو رہنا مشکل ہے دبئی کے اندر, کیونکہ اگر آپ کا کوئی بریڈ اینڈ بٹر, میرے پاس ایک ای میل آئی تھی, اس پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی گولڈن ویزا کے اوپر, کہ ایک بندہ تھا وہ میڈیا انڈسٹری سے ریلیٹ کرتا تھا, اس نے نام نہیں بتایا تھا اپنا, لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میں موو ہو گیا ہوں, اور کافی عرصے سے تھا, ابھی سے نہیں, وہ کافی عرصے سے تھا. اس نے کہا یار میں پاکستان کی انکم کی بیسس کے اوپر جو ہے نا یہاں موو ہوا تھا, مجھے بہت اچھے پیسے مل رہے تھے, جس وقت میں موو ہوا تھا 28 روپے کا درہم تھا, تو اس وقت تو میرے میک سینس کر رہا تھا. اب جو ہے نا وہ آلموسٹ 80 کا ہو گیا تھا درہم, تو اس میں جو ہے نا میں اسٹرگل کر رہا ہوں. تو آف کورس اسٹرگل تو کرنی تھی, اتنا بڑا ڈیلٹا جو آ گیا, آپ پاکستان کی انکم کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, ملا تو آپ کو گولڈن ویزا ہے, لیکن آپ انکم کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں پاکستان کی, تو آپ کو یہ پرابلم ہے کہ وہاں پر کچھ کرنا پڑے گا خود, ادروائز وہاں پر رہنا مشکل ہے. گولڈن ویزا اسٹیٹس ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں بینک اکاؤنٹ کھل سکتا ہے, آپ جب چاہیں جا سکتے ہیں. انفیکٹ ویزا آپ کا ریزیڈنسی وہاں کی ہوگی تو آپ جیسے یہ جارجیا وغیرہ جیسے ملک ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ آن ارائیول ویزا لے سکتے ہیں جسٹ بیکاز آپ کے پاس یو اے کی ریزیڈنسی ہے. اس کے علاوہ عمان جیسا ملک ہے, وہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں جسٹ بیکاز آپ کے پاس یو اے کی ریزیڈنسی ہے. تو وہ بہت سارے فائدے ہیں, لیکن میرے حساب سے سب سے بڑا فائدہ اس کا بینک اکاؤنٹ ہے, کیونکہ ونس بینک اکاؤنٹ یو اے کا کھل جاتا ہے تو آپ کے پاس جو پاکستان کے مسئلے ہوتے ہیں نا, جس کے اندر جو چھوٹے انٹرپرینور یا بڑے بزنس مین کو بھی پرابلم, جتنی بھی کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر سب کے
آفیسز سسٹر کنسرنس جو ہیں دبئی میں موجود ہیں, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ بینک اکاؤنٹس وہیں سے آپریٹ ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں سے LCs کھلوانا, یہاں سے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ وہاں پر نہیں ملیں گے آپ کو, کھل کر آپ کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو بھی بندہ گولڈن ویزا لے رہا ہے, چاہے رہے نہ رہے, ایٹ لیسٹ اپنا بینک اکاؤنٹ وہاں کھولے, ساری ٹرانزیکشن وہاں سے کرے. لیٹ سے آپ کی یوٹیوب کی انکم آ رہی ہے, لیٹ سے کوئی برانڈ کی پارٹنرشپ ہے باہر سے, تو آپ کو اپنے پاکستان پیسے منگوانے کی ضرورت نہیں. آلدو کہ آئی ساؤنڈ لیٹ سے تھوڑا سا اینٹی نیشنل, لیکن اب ریالٹی تو یہی ہے نا. میں بات کرتا ہوں پرسنل فائنینس کی, تو میں جس کو بھی بتاؤں گا تو وہ اپنا ایک صحیح ڈیسیشنز جو لے سکتا ہے وہ لے سکتا ہے. اگر پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں تو کس کو گولڈن ویزا کی ضرورت ہے؟ مطلب ایون آج اس وقت ضرورت ہی نہیں نا آپ کو کہ آپ بینک اکاؤنٹ, اگر بینکنگ سسٹم صحیح ہو جائے, پیسے لوگ کیوں بھیجیں گے باہر؟ وہ لوگ پیسے لے کر آئیں گے یہاں پر, کیونکہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے جو کہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. لیکن مسئلہ وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز بھی تو اچھی ہونی چاہیے نا, کہ جو ڈیلٹا آ رہا تھا ڈالر کا, یا لیٹ سے آپ کے پیسے باہر نہیں لے کے جا سکتے. لوگوں کو اتنا کنسرن تھا کہ یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو سیز کر لیں گے, سب سے بڑا کنسرن, اور اس کی وجہ سے لوگ بیوقوفیاں کر رہے تھے. میرے پاس ایک ای میل آئی تھی, ایک خاتون تھی سعودیہ میں, ان کی جاب ختم ہوئی تھی, وہ کہہ رہی تھی میں درہم ریال لے کے آنا چاہ رہی ہوں پاکستان, لیکن میں ریال میں ہی لے کے آؤں گی. میں نے کہا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ڈالر میں ٹرانسفر کر دیں, آپ کے پاس جب تک آپ پاکستان کے اندر ہیں اس کو رکھیں, جب ہوگا مسئلہ تو اس ٹائم پہ دیکھیے گا. انہوں نے کہا نہیں, مجھے اس پہ بھروسہ نہیں ہے. اچھا, گولڈن ویزا پر کمپنی بھی رجسٹر کروا سکتا ہوں میں؟ کرا تو سکتے ہیں آپ, لیکن اس کے اندر آپ کو گولڈن ویزا کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ویسی بھی آپ کی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی کاسٹ میں فائدہ نہیں ہوگا. لیکن ویزا تو چاہیے ہوتا ہے نا اس کے لیے, کمپنی ویزا آپ, ہاں اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب کمپنی رجسٹر کریں گے تو اس کے لیے آپ رجسٹر کرنے کے بعد آپ کو ویزا چاہیے ہوگا. 6 مہینے کے اندر جانا ہے مجھے واپس؟ نہیں, ہاں گولڈن ویزا میں ایک اور فائدہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان لمیٹڈ باہر رہ سکتے ہیں UAE سے. آپ کو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا 6 مہینے بعد, وہاں پر نارملی یہ رول ہے کہ 6 مہینے کے اندر آپ کو وزٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو ریزیڈنسی اپنی ویلڈ رکھنی ہے. اگر نہیں کیا تو پھر اب پہلے تو ویزا کینسل ہو جاتا تھا, اب جو ہے وہ انہوں نے فائن رکھے ہیں کہ وہ ہر منتھ کے اوپر آپ کو کچھ پیسے پے کرنے ہوں گے, آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ ٹینشن نہیں رہے گی کہ آپ کو سال میں ایک دفعہ جانا ہے یا 2 سال میں ایک دفعہ جانا ہے. اب آپ نہیں جانا چاہتے UAE تو نہ جائیں, لیکن آپ کے پاس ویزا اسٹیٹس ہے. سائنٹسٹ کے لیے میں نے دیکھا تھا کہ ہے گولڈن ویزا, سائنٹسٹ کے لیے, یونیورسٹی پروفیسرس کے لیے, ایون جو ایکسیپشنلی گڈ اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے بھی, ان کی فیملی کو بھی مل جاتا تھا. ارے واہ. تو گولڈن ویزا کا فائدہ تو بہت ہے. 5,000 درہم لگتے ہیں میرے خیال سے ٹوٹل ایک بندے کے 10 سال کے ویزے کے لیے. تو اگر آپ دیکھیں تو لیٹ سے میری فیملی کو میں دیکھوں تو 10 سال کی جو کاسٹ آئے گی میرے فیملی کی ویزے کی, اس سے کمپیئر کریں 5 سال کا تو. اور ایک اور اس میں چیز سالو ہوتی ہے, بہت سارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ وہاں رہتے ہیں UAE میں, اور ان کے بچے پھر باہر پڑھنے چلے جاتے ہیں. تو ان کے لیے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب وہ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں بچے, مطلب جسٹ ٹو وزٹ, تو ان کو ویزا چاہیے ہوتا ہے. گولڈن ویزے میں کیا ہوگا کہ آپ جب ایک دفعہ آپ کا لگ جائے گا تو پوری فیملی کا لگ جائے گا, اور ونس فیملی کا لگ جاتا ہے تو آپ کا بچہ لیٹ سے باہر جاتا بھی ہے پڑھنے کے لیے, تو اس کو آنے جانے میں بار بار ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتے, اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو ویسے ہی نہیں سمجھ میں آئیں گے, کیونکہ ان کو لگے گا کہ یار پیسے اتنے لگ رہے ہیں اس کے اندر, کیونکہ آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے. اگین وہی بات ہے, جو نوکری پیشہ ہے یا نارمل سیلریڈ پرسن ہے اس کا دماغ نہیں کھلتا. میں بھی اسی طرح کا تھا, کیونکہ میں بھی تو سیلریڈ پرسن تھا, ابھی بھی ہوں, لیکن جب سے میں نے یوٹیوبنگ اسٹارٹ کی ہے تو مجھے بہت ساری چیزیں پتہ چلنا شروع ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے دماغ کھلنا شروع ہے. میں ایسے لوگوں سے مل بھی نہیں سکتا تھا جن سے میں ابھی پچھلے کوئی 1-2 سالوں کے اندر ملا ہوں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ, اگین ایز ائی سیڈ بیفور کہ پرسنل برانڈنگ از ویری امپورٹنٹ, اور اس کی وجہ سے آپ اپنا برانڈ ایسا کریٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو آگے ہر طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکے. بھائی ہم باہر جانے کی بات کر رہے ہیں اس وقت, مجھے ایک بات بتائیں, آج کل تو خیر بڑا رجحان چل رہا ہے ملک سے باہر نکلنے کا, اور میں ان لوگوں کو ظاہر سی بات ہے بلیم نہیں کرتا. بالکل, میری اپنی پرسنل چوائس یہ ہے کہ میں پاکستان میں رہوں گا, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ ہمارا سسٹم پورا ہے. پوڈ کاسٹ میں کراچی میں بیٹھ کر رہا ہوں, تو میں باہر کس طرح سے کروں گا؟ آن لائن کا طریقہ بڑا مشکل ہے. تو اتنا مین ہمارا جو ہب ہے وہ پاکستان ہی ہے, چاہے وہ کراچی, لاہور, اسلام آباد کہیں بھی ہو. تو لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ جانا چاہتا ہے, وچ میک سینس. میں اس کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کرنا چاہتا. اگین آئی ایم بینگ ویری کیئرفل ود مائی ورڈز ایز ویل, کہ ان کی اپنی چوائس ہے, لیکن میں اس کو پروموٹ نہیں کروں گا کہ سب نکل جاؤ, سب چلے جاؤ. جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں. آف کورس آپ کی چوائس ہے, اور باہر بہتر زندگی بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی الگ ڈارک ریالٹی ہے کہ جو خطرناک قسم کا رگڑا اسٹارٹ کا لگے گا نا, اس کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا. بالکل ایسی ہے, بہت خطرناک رگڑا. اگر ویسے تو جو بھی چینج آتا ہے وہ اس میں تو پرابلمس تو ہوتی ہیں. اگر آپ UAE کی بات کریں گے تو UAE تھوڑا سا آسان ٹرانزیشن ہوتا ہے اگر آپ کی جاب ہے, لیکن اگر آپ ایز اے فری لینسر جا رہے ہیں وہاں پر, جو کہ بہت سارے لوگ ہیں. نہیں, اب میرا سوال پورا میں کر لیتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ کہاں جانا چاہیے. UAE جائیں, مطلب مڈل ایسٹ پورا اس کے لیے آ جاتا ہے, UAE آ جاتا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ بحرین آ جاتا ہے, قطر آ جاتا ہے, کویت آ جاتا ہے, یا پھر سعودی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر
ویسٹرن کنٹریز کی طرف جائیں یا پھر آسٹریلیا کی طرف جائیں, یو کے جائیں, یورپ جائیں, یو ایس جائیں, کینیڈا جائیں, کہاں جائیں؟ آج کل کا رجحان کینیڈا کی طرف کافی زیادہ ہے. بلکہ میں آج لکی مال میں تھا تو اس میں کسی کینیڈین کنسلٹنٹ نے جو ایسکیلیٹرز ہوتے ہیں اس کے اوپر ایڈ لگایا ہوا تھا, ہر پاکستانی کی دل کی آواز, سم تھنگ لائک دیٹ. میں نے انسٹاگرام اسٹوری بھی ڈالی تھی کہ بھائی پاکستانی کی دل کی آواز کینیڈا جانا ہے. اس میں خالی پڑا ہوا ہے, بھر دیتے ہیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ہاں تو بہت بڑا ہے کینیڈا یار, ہمارا اچھے خاصے آ جائیں گے. ہاں ٹھنڈ بہت ہے باس. ہاں اچھا, اب اس میں کوشچن جو ہے نا, کینیڈا جو ہے نا وہ بہت مشکل جگہ ہے. مطلب وہ اس وقت آپ وہاں کی سیلری سنیں اور اس پہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ واقعی بہت پین اسٹیکنگ ہے. جتنے بھی لوگ بائی دا وے یو اے آتے ہیں نا, میں نے اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائی ہے ابھی ریسنٹلی, وہ ابھی کل آئے گی میرے خیال سے. اس کے اندر بہت لمبا ٹاپک ہے یار, یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, لیکن let's try to brief it. اچھا, اس میں سب سے پہلے آپ کی اگین پرائرٹیز. میں جب یو اے گیا تھا تو میرے لیے سب سے اچھی چیز یہ تھی, میں یو کے سے بائی دا وے میں نے یو کے سے ماسٹرس کیا ہوا تو میں واپس آ گیا تھا پاکستان. اس کے بعد مجھے اپنی فیملی ریزنس کی وجہ سے نہیں چھوڑنا تھا پاکستان. لیکن جب دبئی کا آپشن ملا, اور میرے پاس آپشن نہیں تھا نا, میرے پاس اسلام آباد جانے کا آپشن تھا, میرے پاس دبئی جانے کا آپشن تھا. میرے لیے آف کورس بہتر یہ تھا کہ میں دبئی چلا جاؤں. آنا جانا مجھے زیادہ اچھا تھا, پیسے بھی اچھے تھے, تو اس لیے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو دبئی بہت اچھا ہے. شارٹ ٹرم کے اندر بہت اچھا ہے, اب تو لانگ ٹرم کے اندر بھی اچھا ہو گیا ہے, کیونکہ اب آپ کو لمبے لمبے ویزا مل جاتے ہیں. آپ کو صرف ایک چیز میک شیور کرنی ہے کہ آپ کو کیسے لانگ ٹرم سسٹین کرنا ہے دبئی کے اندر. دبئی میں سسٹین کرنا آسان نہیں ہے, جب تک آپ کی جاب ہے جب تک ہے. کینیڈا, یو ایس, آف کورس یہ کوئی بڑی بات میں نہیں کر رہا, سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر ونس آپ چلے جاتے ہیں تو آپ ایون ریزیڈنسی بھی مل جاتی ہے آپ کو, پھر آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں اور وہاں پر آپ بہت ساری سروسز بھی اویل کر سکتے ہیں. کوئی نکال نہیں سکتا, کوئی آپ کو نکال نہیں سکتا, یا آپ کوئی بہت بڑا بلنڈر کر دیں گے تو شاید آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے, ادروائز آپ کو کوئی ڈپورٹ نہیں کرتا. تو یو اے میں یو آر جسٹ پورے جی سی سی میں, ہاں پورے جی سی سی میں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اتنا جو سکون والا انوائرمنٹ ہے دبئی کا, ایون سعودیہ کا, یا ایون کہیں بھی جی سی سی کنٹریز کا. میں لنڈن میں دیکھ چکا ہوں. لنڈن آپ کی سوچ ہوگی نا پھر کہ جو ہے نا کیسی جگہ ہے وہ. مطلب اسی لیے کراچی 2.0 لنڈن. بلکہ میں نے آپ کی وہ دیکھی تھی ویڈیو جس کے اندر وہ آپ کے ساتھ اسنیچنگ ٹائپ کی چیز ہوئی تھی. اسنیچنگ ہوئی تھی یا وہ رابری ہوئی تھی وہ. تو اٹ از لائک دیٹ. مطلب ہر طرح کے انسیڈنٹ وہاں پر مجھے یاد ہیں, ملے ہیں مجھے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہوئے. تو دبئی میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کچھ اس طرح کی چیز ہوگی. مطلب میری ابھی آج کل تو یار ٹک ٹاک پر وہ ٹرینڈ اتنا پیارا لگ رہا ہے, لوگ جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں, اپنا کوئی والٹ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے کہ کچھ ہو. بالکل, اور یہ بات میں نے بہت پہلے بھی بولی تھی. انفیکٹ نعیم سکندر کے ساتھ بھی میں ملا تھا تو میں نے یہ بات بولی تھی, وہاں پر تو بھائی اگر مال کھچا کچ بھرا ہوا ہے, آپ کو ایک ٹیبل مل گئی, لیکن اب آپ کو فوڈ بھی آرڈر کرنا ہے, تو اب لوگ اپنے فون چھوڑ کے جاتے ہیں جسٹ ٹو ریزرو دا ٹیبل ریزرو ہے یار. مطلب اس طرح کا لیول ہے یار کہ آپ اپنا ٹیبل ریزرو کرنے کے لیے, میں نیا فون بھی ہوگا نا وہ بھی رکھ کے جاؤں گا, اور مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں اٹھے گا. زیادہ سے زیادہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے آس پاس جسٹ ٹو گریب دا ٹیبل, لیکن فون نہیں اٹھے گا, فون اپنی جگہ پہ رہے گا. تو اس طرح کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی کہیں بھی نہیں ملے گی جو کہ لوگ واؤچ کرتے ہیں کہ ملے. لیکن پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر کوئی مس ایپ ہوتا ہے یا آپ کو واپس آنا پڑتا ہے تو پھر وہ پاکستان آپ کے لیے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں, 10 سال لگائیں, اس کے بعد پھر واپس دبئی آ جائیں, لیکن پھر وہ کوئی آتا نہیں ہے کیونکہ پھر وہاں پر سیٹل ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی مجھ سے اسٹریٹ اوے پوچھے کہ کہاں جانا چاہیے, تو یہ اگین پرسنل پریفرنس ہے. پیسے بنانے کے لیے آپ کو یو اے اچھا ہے, زیادہ پیسے بنانے کے لیے یو ایس اچھا ہے. اب یو ایس میں کیوں یو ایس کو بول رہا ہوں میں سب سے زیادہ اچھا ہے, کیونکہ اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ یو اے کے اندر جو پاپولیشن ہے اس کو آپ بریک ڈاؤن کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یو ایس کی پاپولیشن, یو ایس کے گورے جو ہے نا, یا یو ایس کے ایکسپرٹس آپ کو نہیں ملیں گے. آپ کو ملیں گے یو کے, آپ کو ملیں گے کینیڈا کے, آپ کو ملیں گے پورے یورپ کے جو نان انگلش اسپیکنگ ہو, انگلش اسپیکنگ ہو, وہ ملیں گے آپ کو. آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کے ملیں گے آپ کو, اور جگہوں کے مل جائیں گے. آپ کو یو ایس کے ایکسپرٹس نہیں ملیں گے یو اے میں. اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے, بہت سارے ریزنز اس کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ یو ایس کے اندر آلریڈی سیلریز بہت اچھی ہیں. جبکہ اگر ہم لوگ صرف پاپولیشن کی بات کریں تو یو ایس کی سب سے زیادہ پاپولیشن ہے, بہت پاپولیشن ان سارے ملکوں سے. آئی تھنک سب کی کمبائن کرتے تو بنتی ہے 35 کروڑ سے اوپر ہے ان کی. ہاں, تو ان سب کی 400 ملین تھی, میں نے جو کیلکولیٹ کیا تھا, یورو زون کی, کینیڈا کی, آسٹریلیا کی 400 ملین تھے, 40 کروڑ. تو ہاں, تو لیکن پھر بھی آپ کو امریکن بہت کم ملیں گے, یا ملیں گے تو بہت اسپیسیفک لوکیشنس پہ. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ایک تو یہ کہ وہاں کی سیلری اسٹرکچر, جو پیسے ملتے ہیں, رینومریشن, وہ بہت زیادہ بہتر ہے کمپیئر ٹو سم تھنگ لائک کینیڈا یا یو کے. تو آپ کی سیلریز اچھی ہوتی. میں اپنی ڈومین کی بات کروں, ٹیلی کام کی, آئی ٹی کی, تو مجھے پتا ہے کہ کینیڈا میں اور یو کے میں وہ سیلریز نہیں ہیں جو کمپیئر کریں اگر آپ یو ایس کو, تو یو ایس میں بہت اچھی سیلریز ملتی ہیں. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو یو ایس کا ٹیکس اسٹرکچر ہے وہ بھی لینینٹ ہے کمپیئر ٹو کینیڈا یا یو کے. یو کے میں بہت زیادہ سیلری ٹیکس لگتا ہے, یو ایس میں لگتا ہے لیکن اس لیول کا نہیں لگتا
تک اگر لیٹ سے آپ کیلیفورنیا میں ہیں, لیٹ سے آپ نیو یارک میں, تو شاید زیادہ لگ جائے, لیکن اگر آپ ٹیکسس میں یا لیٹ سے آپ فلوریڈا میں, تو شاید آپ کو ٹیکس کم لگے. لیکن آپ اس میں مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو ٹیکس کم لگے گا, زیادہ انکم کے اوپر کم ٹیکس لگے گا. ایک فلپ سائڈ US کا یہ ہے کہ وہاں پر ہیلتھ کیئر فری نہیں ہے, تو آپ کو انشورنس لینی پڑتی ہے. لیکن اگین اگر آپ اچھی جاب کر رہے ہیں, ایکولنٹ جاب کر رہے ہیں, جیسے آپ UK یا لیٹ سے کینیڈا میں یا آپ دبئی میں اچھی جاب کر رہے ہیں, تو آپ US جائیں گے تو آپ کو ویسی ہی جاب ملے گی, تو وہ آپ کا انشورنس کور کرے گی. یہ تو ایک چیز ہو گئی. اچھا, اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو US کے ایکسپرٹس کو ہوتی ہے, ناس نے اپنا US سٹیزنشپ نہیں لی تھی. اسی طرح سے بہت سارے اور لوگ ہیں جو اپنی US سٹیزنشپ ریناؤنس کرتے ہیں, سنگاپور چلے جاتے ہیں. اس کے ریزنس کیا ہیں؟ اس کا ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ جب US سے باہر بھی چلے جائیں گے نا, تو ٹیکس آپ کو US کرے گا. صحیح ہے نا. تو اگر کوئی بندہ ایک لمٹ ہے, آئی تھنک $120,000 یا $90,000 کی لمٹ ہے سال کی, اگر آپ اس سے زیادہ سیلری کما رہے ہیں تو آپ کو اس سیلری سے اوپر کے اوپر US کو ٹیکس دینا ہے, اسی ریٹ سے جو US میں آپ کو ٹیکس پڑے گا, چاہے دنیا میں کہیں بھی آپ. ہاں, چاہے دنیا میں کہیں بھی آپ. تو جو UAE کا ٹیکس فری بینیفٹ ہے, اسی لیے علی نے ریسنٹلی اسٹوری لگائی تھی کہ یار کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ ٹیکس کس طرح سے بچا سکتے ہیں, کس طرح سے علی ازدال نے, علین نے. اچھا, وہ US سٹیزن ہے. آف کورس بڑا ناراض تھی یار, وہ بڑا تکلیف میں تھی. یس, اور وہ زیادہ پیسے کما رہی ہے نا, اسی وجہ سے. جو میری آدھے پیسے تو میں اس میں دے دیتی ہوں ٹیکس, اور دبئی میں رہتی ہے. کیوں دیتی ہے ٹیکس میں؟ اسی وجہ سے دیتی ہے کہ وہ US میں اس کو دینا پڑتا ہے, اور آپ نہیں دیں گے وہ پکڑ لیں گے آپ کو, وہ چیر پھاڑ کر دیں گے آپ کے ساتھ. تو FBI کی تو فلمیں آپ نے دیکھی کس طرح سے FBI کام کر رہی ہے. تو US کی سٹیزنشپ لوگ ریناؤنس کیوں کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ چھوڑتے ہیں US کی سٹیزنشپ, وہ نہیں رکھتے. ابھی آئی تھنک فیس بک کا فاؤنڈر تھا, سم تھنگ لائک دیٹ, ہی وینٹ ٹو سنگاپور, اور اس نے ریناؤنس کر دی تھی. اس طرح بہت سارے آپ کو اسٹوریز ملیں گی, سال میں بڑے بڑے لوگوں کی کوئی نہ کوئی اسٹوری آئے گی کہ انہوں نے چھوڑ دیا سٹیزنشپ. آئی تھنک پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان اٹریکٹ کرے US کے بڑے بلینئرز کو, کہ آپ یہاں جو یہاں چل سین ہے. یہی مسئلہ ہے, پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, لیکن تھوڑی کنسسٹنٹ پالیسیز آ جائیں نا تو بہت سارا پیسہ آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. وہ اٹریکٹ نہیں ہو پا رہا ہے, اور اس کا ریزن اتنے بلنڈرز ہیں. بلنڈرز کی جگہ میں ایک اور ورڈ بار بار میرے منہ سے نکل رہا ہے, لیکن خیر وہ بلنڈرز ہی ہیں جو پاکستان جو ہے نا یہ چیز نہیں کر پا رہا ہے. تو US کا یہ مسئلہ ہے. ہم جب گرینڈ اسکیل پر چیزوں کو دیکھتے ہیں, مسائل کو, تو ہم لوگ اپنے مسائل کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار ہمارے مسائل آئی تھنک کہ اگر کام کیا جائے تو بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. اور آئی تھنک بہت ساری اپرچونیٹیز ہم دنیا کے لیے بھی دے سکتے ہیں, جتنا پوٹینشیل ہمارے پاس ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل. آپ مڈل ایسٹ, یار ایمریٹس کو کس نے بنایا تھا, اور اس کے بعد ہمارا کیا حال ہے. میں بار بار اس ایگزامپل کو دینا ہی نہیں چاہتا, لیکن اس وقت بھی ہمارے لوگ اٹھ کر پاکستان سے UAE جا رہے ہیں اور وہاں پر اپنا بزنس سیٹ اپ کر رہے ہیں, ایکسٹرا پیسے دیتے ہیں, ٹریڈ لائسنس کی فیس دیتے ہیں, اور لیٹ سے ویزا کی فیس دیتے ہیں, اپنی فیملیز کو رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ اگر آپ آسانیوں کے لیے رکھتے ہیں نا, وہ چیزیں, پانی نہیں آ رہا ہوتا آپ کو. یار میں ویسے بائی دا وے جو کانٹینٹ کریٹر یہاں پر ہیں اور وہ لوگ کام کر رہے ہیں, میں ان کو سلام کرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں UAE میں ہوں, میں 9 to 5 جاب کرتا ہوں, اس کے بعد میں آتا ہوں, مجھے پتہ ہے میرا کیا کیا ٹائم, میں کیلنڈر میں سب کچھ فکس ہوتا ہے. یہاں پر کیلنڈر نہیں بن سکتا, پاکستان میں کیلنڈر بن ہی نہیں سکتا. آپ کیسے بنائیں گے؟ یہاں پر ایک دم سے کچھ ہو جاتا ہے, ایک دم سے ٹریفک ہو گیا. ہاں, میں آپ کو کل کی ایگزامپل دیتا ہوں. بھائی یار ہمارا رونا دھونا شروع ہو گیا دوبارہ سے. بینگ اے کراچی آئٹ, آلویز اے کراچی آئٹ. ظاہر ہے اب میں کیوں نہیں رہوں گا یار, صحیح بات ہے نا. ابھی کل کی ایگزامپل دیتا ہوں, ایگزیکٹلی کل ہی ہوا تھا ہمارا, ہم جو پروٹیسٹ میں پھنسے تھے. کون سے پروٹیسٹ میں؟ یار میں کل رات میں گھر جا رہا تھا, اور میں نے بیگم سے وعدہ کیا کہ میں جلدی پہنچ جاؤں گا, رات 10 بجے پہنچ جاؤں گا. میں نکلا یہاں سے 9:30 بجے. میں گھر کتنے بجے پہنچا ہوں؟ 9:30 بجے سے کتنا, 9:30 بجے نکلا ہوں میں گھر سے, اور میں طارق روڈ سے جا رہا ہوں نازم آباد کی طرف. بیچ میں پڑتا ہے سبزی منڈی, پرانی سبزی منڈی. 2.5 گھنٹے وہاں کھڑا ہوا ہوں میں, کیونکہ پروٹیسٹ چل رہا تھا کسی کا, کیونکہ وہاں کی آبادی والے باہر آ گئے تھے. ادھر بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اب وہ پروٹیسٹر جو ہے ہمارے اتنے ماشاء اللہ سے پڑھے لکھے اور ہوتے ہیں وہ, کہ وہ عوام کو تکلیف دینی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ بھائی پولیس کہاں چلی گئی تھی؟ 5 منٹ کے اندر پولیس کو آ کر ہٹا دینا چاہیے تھا, لیکن نہیں, 2.5 گھنٹے اس پروٹیسٹ میں کھڑا ہوں. تو میں 9:30 بجے جب میں چلا ہوں, اور وہ ٹوٹل جب رستہ ہوا ہے, تو مجھے تقریباً 1 بج گیا تھا گھر پہنچتے. کیا خوار ہوا تھا یار. بالکل. اب آپ اس میں کیلنڈر کہاں فکس کر سکتے ہیں؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار رات کے 9:30 بجے نکلوں گا, ٹریفک نہیں ہوگی, میں جلدی پہنچ جاؤں گا, لیکن آپ پھنس گئے 2.5 گھنٹے کے لیے. اب کیا کر سکتے ہیں آپ اس میں؟ اور یہ آن اینڈ آف رہتا ہے ہمارا. بالکل. اور آج کل تو میں نے نوٹس کیا کہ گرمیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, گرمیوں میں بجلی کا مسئلہ آ جاتا ہے. ابھی لٹرلی 2 ہفتے پہلے ہم لوگ کہاں پھنسے تھے؟ ہم لوگ جو ہے وہاں سائٹ ایریا سے آ رہے تھے. کتنی دیر پھنسے ہوں گے بھائی؟ یار آرام سے 1 گھنٹے سے اوپر ہمارا ایسے ہی لگ گیا تھا, گاڑی روکی. اچھا سبزی منڈی والا سین بتاؤں, کل میں نے گاڑی روکی ہوئی تھی, دوست بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ گاڑی میں, میں نے نیپ لے لی. آدھے گھنٹے سے ہو گیا تھا میں گاڑی میں, بیچ روڈ پہ.
لیکن آیت الکرسی بھی ساتھ چل رہی تھی کہ یار شوگر کو لٹا نہیں ہے. اور گاڑی اسٹینڈ اسٹل تھی, مطلب کوئی چل ہی نہیں رہی تھی. گاڑی اسٹینڈ اسٹل تھی, گاڑی آن ہے, میں سو گیا, میں نے چلو ٹھیک ہے پیٹرول تو ہے, اللہ خیر کرے گا. ہاں مطلب یہی ہے نا کہ یہ جو چیز اگین اتنی انسرٹینٹی ہے, لوگ بھاگتے ہی ہوئی. اچھا ایک اور کوشچن تھا کہ اچھا کہاں جائیں, تو دبئی بائی دا وے اب ایک نیا ایک ایونیو آ گیا ہے لوگوں کے پاس, وہ سعودیہ کا ایونیو ہے جس کو لوگوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اے ویژن 2030. ہاں ہم محمد بن MBS کی ہم تعریفیں کریں گے, ظاہر سی بات ہے, اور لیڈر. یس ہی ہیز گاٹ سم تھنگ ان ہز مائنڈ, اور یہ لے کر آئے گا, یہ بندہ کچھ لے کر آئے گا, اور اٹ ول بی کریزی. بیکاز میں اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جو لوگ دبئی سے موو کیے ہیں ایٹ لیسٹ ڈبل یا ٹرپل سیلریز کے اوپر, اور وہ آلریڈی اچھی سیلری لے رہے تھے, اور وہ اتنی سیلریز کے اوپر گئے, اور ایسی جگہ گئے جو بالکل اس وقت بنجر ہے لیکن اس کو وہ بنا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہم دیکھ رہے ہیں نا اس کے اندر وہ کچھ الٹیمیٹ ہی ہونے والا ہے یہاں پر, جو دبئی کو پیچھے چھوڑ دے گا. آلدو کہ میں جب بھی کوئی بولتا ہے اس طرح کہ دبئی کو پیچھے چھوڑنا, وہ اتنا آسان تو نہیں ہے, لیکن آف کورس وہاں کام ہو رہا ہے, کمپیٹ کر دے گا سمپل, ایٹ لیسٹ ہمارے لیے کام ہو رہا ہے, اور جاب اپرچونیٹیز نکلی ہوئی ہیں, اور کنٹینٹ کریٹرز بائی دا وے وہاں پر رجسٹر کر رہے ہیں. اور بائی دا وے آئی واز سرپرائز اینڈ ناٹ فیلنگ ویل جب میں نے وہ دیکھا کہ وزٹ سعودی نے ایک بہت بڑی کیمپین لانچ کی تھی, اور اس کے اندر انہوں نے سارے کنٹینٹ کریٹرز کو دنیا سے بلایا تھا, اور اس میں انڈینز بھی تھے, اس میں پورے پاکستانی نہیں تھے یار, پاکستانی نہیں تھے, پتہ نہیں یار کیوں. اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کیمپین آ کر چلے گی, وہ تو مجھے کیمپین گزرنے کے بعد مجھے پھر جس ایجنسی کو ملا تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار وہ تم نے کیمپین نہیں کی, بولا نہیں, کہنے لگے او, میں نے بولا واٹ ڈو یو مین بائی او یار. پھر میں عمرے کے لیے گیا تو اسی ایجنسی نے بولا اچھا تم نے بلا لیا وزٹ سعودی والے نے, بولا نہیں یار اللہ نے بلا لیا. ہاں یار مطلب مجھے حیرت ہوئی. اچھا میں نے ایک ٹویٹر پہ لکھا تھا, لوگوں نے بولا تھا وہ گیا تھا وائلڈ لینس بائی ابرار, میں نے کہا نہیں وہ نہیں گیا تھا, وہ پروبیبلی خود گیا تھا, وہ اس ایونٹ کے لیے نہیں گیا تھا. تو پاکستان سے کوئی نہیں تھا. اسی طرح سے میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے ابھی ریسنٹلی فائبر کے ساتھ کولیبریشن کی تھی. اب فائبر کے ساتھ کولیبریشن مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز آ رہی ہے. میں علی عبدال کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, اور اس کے اندر اینڈ میں اس نے اس کا ذکر کیا, میں ایسے کیا رجسٹر کیا, انہوں نے میرا چینل دیکھا, انہوں نے مجھے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سعودیہ کو ضرورت ہے پاکستانی وزٹرز کی؟ میرے وہ تو ویسے آتے ہیں بندہ ہے نا وہاں پر, اسپیشلی مکہ مدینہ اور باقی جگہ. ہاں لیکن یہ ایک پوائنٹ ہے آپ کا, اردو بولتے ہیں بھائی, سیکنڈ لینگویج اردو ہے. ہاں میں اماراتیوں کے ساتھ کام کرتا ہوں, اور مجھے لوگ کہتے ہیں بھائی تم نے عربی نہیں سیکھی. میں نے کہا میں کیسے سیکھوں بھائی, وہ جو سامنے والا بیٹھا ہے وہ انگلش میں بات کرتا ہے یا اردو میں بات کرتا ہے, مجھ سے کرتا ہی نہیں عربی میں بات, میں کیسے سیکھوں. گالیاں بھی آتی ہیں ان کو. ہاں سب کچھ آتا ہے, وہ بالی ووڈ نے سب کچھ انفلوئنس کیا ہوا ہے. یہ ایک اچھی بات بھی ہے, اور کیونکہ اردو کنٹینٹ کریٹر ہیں تو آپ کے پاس ایک بڑی آڈینس آ جاتی ہے. لیکن نقصان یہ ہے کہ آپ کو نئی لینگویج سیکھنے کو نہیں مل رہی, کیونکہ میرے جتنے دوست سعودیہ میں ہیں ان لوگوں کو عربی آ جاتی ہے, وہ عربی سیکھ لیتے ہیں, لیکن جو دبئی میں آف کورس ان کو. تو بھائی سعودیہ از ون آف دا پلیس جہاں پر آپ جا سکتے ہیں آنے والے وقت میں, کیونکہ ابھی جو دروازے کھولنے والے ہیں سعودی, یہ جو 2030 والی بات ہے نا, صرف اور صرف کتابوں میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ اگین انفارچونیٹلی ایگزامپل دینی پڑ رہی ہے. پاکستان میں بہت سارے ہمارے یہاں جو ہے اس طرح کے اعلانات ہو جاتے ہیں کہ ہم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, لیکن ہوتا نہیں ہے کچھ بھی. لیکن باہر ملکوں میں کچھ ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اعلان ہوتا ہے اور پکا کام ہوتا ہے. تو 2030 کی جہاں تک بات چل رہی ہے, وہ میں نے دیکھا تھا جتنے بھی وہاں پر کلینرز ہیں مکہ مدینہ میں, تو سب کے پاس جو ہے نا پراپر یونیفارم تھا, اس پہ لکھا تھا ویژن 2030, وچ مینس کہ کوئی بڑا سین ہونے والا ہے. اب اگر اپنا ریئل اسٹیٹ کھولتا ہے نا سعودی, گیم چینجر, اور یہ کھولیں گے, یہ ایٹ لیسٹ فری زونز میں کھولیں گے, پاکستان کے لیے گریو یارڈ سین ہو جائے گا, یہاں سے ہر کوئی بھاگ جائے گا. یہ بڑا بیڈ سین ہے. یہ پاکستان کا مسئلہ یہ نا, پاکستان میں اتنی پاپولیشن ہے, ہم کیسے بھاگیں گے سعودیہ جیسی جگہ پر. نہیں میں پیسوں کی بات کر رہا ہوں, جو ایلیٹ اور نکل کے بھاگے گا اگر پاکستان. لیکن میں بتاؤں پاکستان نے اپنی ڈائریکشن صحیح کر لی نا, تھوڑا سا اسٹیبلٹی کی دیر ہے. اگر اسٹیبلٹی ہو جاتی ہے نا, لوگ پاکستان دبئی سے پیسے لے کے آ جائیں گے یہاں پر, کیونکہ میں ابھی بھی لوگوں کو جانتا ہوں, اور جو پیسے کما رہے ہیں یہاں پر, ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو پیسے دبئی میں بیٹھ کے پاکستان سے کما رہے ہیں اور دبئی میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں, اور کوئی 2 نمبر کام نہیں کرے, بہت اچھے بزنسز کر رہے ہیں. ان کی فیملیز کو واپس پاکستان موو کرنا کتنا مشکل ہے. اگر آپ سب کچھ صحیح کر دیں تو وہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے ہم واپس چلے آتے ہیں, کیا مسئلہ ہے. لیکن وہ چیزیں مجھے نہیں پتا کہ ہماری لائف ٹائم میں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, لیکن آئی ہوپ کہ ہوں, تاکہ تھوڑا سی اسٹیبلٹی آئے. کراچی کے لیے صرف اور صرف ایک چیز کی وہ کر رہا ہوتا ہوں, جتنے بھی جب بھی مرتضیٰ باب صاحب بھی آیا تھا یا کوئی بھی آئے گا, تو ان سے یہ بات کر رہا تھا کہ یار صرف اور صرف کرائم پہ کنٹرول کر لیں. صرف اور صرف میری اتنی سی التجا ہے, ابھی پانی, گیس, روڈ ہم بعد میں بات کریں گے, کرائم پر ذرا توجہ دیں, کرائم ختم کریں یار, توجہ کیا دیں, ختم کریں یار. بہت مینٹل ٹراما ہوتا ہے نا. ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ ختم کر سکتے ہیں راتوں رات, تو
اچھا میں اس پہ ایگزامپل دیتا ہوں, تھوڑی سی 2 منٹ کی بات ہے. پر 2-3 دن پہلے پاکستان آیا ہوا تھا, تو 2-3 دن پہلے جو ہے میری گاڑی خراب ہوئی, اور خراب اس طرح ہوئی کیونکہ اب میں یہاں رہتا نہیں ہوں, میری گاڑی کھڑی رہتی ہے. وہ ایک دم سے اس کے ویلز جام ہو گئے. اب ویلز جام ہوئے تو میں اپنی ایک فیملی تھی میرے ساتھ, ان کو مجھے چھوڑنا تھا. خیر ان کو میں نے پبلک ٹرانسپورٹ سے بھجوا دیا, اوبر کروا کے. خود پھر میں کھڑا رہا, اب بالکل اندھیرا تھا وہاں پر, تو مجھے فیملی بھی پریشان تھی. میں نے کہا نہیں آپ لوگ جائیں, میں دیکھتا ہوں. پیچھے سے ایک رکشے والا آیا, اس نے مجھ کو ہیلپ کرنے کے لیے روکا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا, اس نے پوری جان لگا دی بیچارے نے. آدھا گھنٹہ 45 منٹس میرے ساتھ رہا. وہ کہہ رہا تھا کہ ٹائر کھولتے ہیں پہلے, اور کھولنے کے بعد جو ہے نا اس کو ویل کھولتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کا جو جام ہوا ہوا ہے وہ میں کر دوں گا صحیح. لیکن وہ ویل اتنا جام تھا کہ وہ نہیں کھلا اس سے بھی, کیونکہ گاڑی آلموسٹ کوئی 8 مہینے سے کھڑی ہوئی تھی. تو خیر وہ بندہ, میں نے کہا اس کو تھوڑے سے پیسے دے کے میں نے کہا چلے جاؤ تم. پھر میں گیا, سامنے ایک پیٹرول پمپ تھا, وہاں گیا میں. وہاں پر ٹائر شاپ تھی. میں نے کہا اس سے میں کہتا ہوں کچھ ہیلپ. 12 بج رہے تھے رات کے, بائی دا وے. میں گیا اس کے پاس, اس نے مجھ کو کہا کہ یار سامنے ایک کھڑے میں صاحب, ان کی بھی گاڑی خراب ہوئی ہے, آپ ان سے بات کر لیں. میں ان کے پاس گیا. ان کے پاس جو ہے نا ایک, وہ کہہ رہے تھے میرے پاس گاڑی کا مسئلہ نہیں ہے, وہ چابی ٹوٹ گئی تھی ٹنکی میں جب فیول بھر رہا تھا. تو میں نے کہا اچھا, لیکن کہتے ہیں میں آپ کو میکینک ارینج کرواتا ہوں. عید کا دوسرا دن تھا, یہ تیسرا دن تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر کر سکتے ہیں. تو انہوں نے میرے لیے وہ میکینک بلوایا, اور وہ بیچارہ وہ خود اوبر ڈرائیو کرتے تھے بائی دا وے. تو اس نے میرے پاس آیا, اس نے پھر میں اس کی بائک پہ بیٹھ کے یو ٹرن لے کر واپس گاڑی پہ آیا, اور اس کے بعد گاڑی اس نے آلموسٹ 1 گھنٹہ لگایا. اس نے اتنا کر دیا کہ میں گھر واپس چلا جاؤں. یہ کام کوئی 2 گھنٹے ہوا, اور اس بیچ میں اس میکینک نے مجھ سے بولا بیچارے نے کہ یار آپ اپنا فون, میرا فون, اپنا والیٹ اپنی گاڑی میں لاک کر کے کر دیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو, یو نیور نو کہ کیا ہو جائے. تو اتنا مجھے 6 لوگ ملے, ان 6 لوگوں نے میری ہیلپ کی, لیکن ہمارے دماغ میں پھر بھی وہ ایک بندہ جو آ جاتا اور ہمیں لوٹ لیتا وہاں پر, اس کا ڈر تھا. اگر یہ 6 لوگ صحیح ہیں, وہ ایک بندہ جو کسی کو کر دیتا ہوگا ٹراماٹائز, وہ پورا زندگی آپ کو دماغ میں رہتا ہے. میرے بھائی کے ساتھ آلموسٹ ایک اسٹوری کے اندر آپ نے دونوں چیزیں بتاتی ہیں. کراچی کا بہترین چیز ایگزیکٹلی 6 لوگوں نے مجھے ہیلپ کی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک بندہ جس کی وجہ سے آیا نہیں, لیکن ہلے ہوئے, سب ہلے ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا یار آپ ادھر نہ کھڑی کریں گاڑی, آپ یہ کر لیں. سب مجھے پریکاشن بتا رہے تھے کہ کیا کیا کریں. لیکن کرائم از سم تھنگ کہ وہ واقعی ڈیل کرنا چاہیے. کس طرح کریں گے یار, کیمرے نہیں ہے کراچی میں. آپ لاہور چلے جائیں, لاہور لینڈ کرتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان میں, کراچی والا تو یہ سمجھتا ہے کہ آپ پاکستان میں نہیں ہے. اسلام آباد چلے جائیں اور اگلا لیول ہو جاتا ہے, اور آگے چلے جائیں تو سوری خواتین و حضرات, بیسکلی میرے ہر پوڈ کاسٹ میں آپ کو اس طرح سے رونا دھونا ملے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ہیں اور افیکٹڈ ہیں, وکٹم ہیں اس چیز کے. ہم لوگ ابھی پرسنل فائنینس کی بات کرتے کرتے کراچی کے مسائل پر آ گئے, کراچی کے مسائل پہ آ گئے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کا کہیں نہ کہیں آپ کے حالات سے کر رہے تھے نا کمپیئر, تو آف کورس حالات کا فرق پڑتا ہے آپ کی زندگی کے اوپر بہت زیادہ. پرسنل فائنینس کا بھی پڑتا ہے آف کورس. ایک ولی بھائی بہت امپورٹنٹ سوال ہے میرا, وہ یہ ہے کہ کافی سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا, بچوں نے پوچھا تھا, جو لوگ ینگ ہیں, ینگ مطلب ٹین ایجرز ہیں 20s میں یا 30s میں, 30s والے بھی ہمارے ینگ ہی ہوتے ہیں آج کل, ان کے لیے آئیڈیا بتائیں پیسیو انکم کا. اچھا, اب اگر کوئی ینگ ہے, لیٹ سے 18 سال کا ہے, یا پیسیو انکم کا نہیں, ہاں میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو, اسی پہ میں کنٹینیو کرتا ہوں, میں سمجھ گیا. سائڈ ہسل. ہاں, اب پیسیو انکم نہیں کر سکتا. 18 سال والا بندہ پیسیو انکم کر سکتا ہے, لیکن وہ اتنی کم ہوگی کہ وہ شاید یا تو اس کے انہیریٹنس میں بہت پیسے مل جائے نا, تو ایک الگ چیز ہے. لیکن ادروائز وہ پیسیو انکم نہیں بنا سکتا انلیس اینڈ انٹل وہ کچھ چھوٹی اماؤنٹ کو بھی سمجھ لے کہ ٹھیک ہے. تو پیسیو انکم آپ 100 روپے سے بھی بنا سکتے ہیں, لیکن وہ بہت کم ہوگی. تو ان جو ینگ ہے اس کو کام کرنا ہے, اس کو ایکٹیولی کام کرنا ہے, اس کو سائڈ ہسلس کرنی ہے. اگر وہ پڑھ رہا ہے تو ساتھ میں کام کرنا ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں, ابھی فائیور کی جب میں ویڈیو بنا رہا تھا, پارٹ ٹائم کہہ لیں, سائڈ ہسلس کہہ لیں آپ اس کو. تو میں اپنی ویڈیوز بائی دا وے میں ایڈٹ کر رہا تھا اب تک. اب میرا جو مائی ایلڈسٹ سن از گوئنگ انٹو اے لیول ناؤ, اینڈ ہی واز انٹرسٹڈ کہ میں, وہ اپنا اس کا چینل بھی ہے لیکن وہ اتنا زیادہ کنسسٹنٹ نہیں تھا. تو اب جو ہے وہ میں نے اس کو ایک دن ایسی کام دیا, اس کو پیسے دیے, اس نے بڑا اچھی ایڈٹ کر کے دی مجھے ویڈیو. تو میں نے کہا یار ویری گڈ, مجھے ان ہاؤس ایڈیٹر مل گیا اور وہ اس بچے کو کام مل گیا. تو یہ کام ابھی ہم کر رہے ہیں, اور مجھے بڑا اس میں ایک وہ ملا کہ یار اگر پیرنٹس کے اندر کچھ انٹرپرینورشپ کی اسکلز ہیں, وہ کر سکتے ہیں, تو اپنے بچوں کو ضرور اس میں انوالو کریں. تاکہ بلکہ میں کس کی میں پوڈ کاسٹ سن رہا تھا, پتہ نہیں کوئی میمن تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں میمنس میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو بزنس میں ڈال دیتے ہیں فوراً. اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے ابا کی نہیں سنتے, تو کیا کرتے ہیں ہم کہ ہم دوسرے سیٹ کے پاس ڈال دیتے ہیں.
تو ہم بچے ایکسچینج کر لیتے ہیں کہ کام کے لیے بچے دوسرے سیٹ کے پاس جائیں گے, کیونکہ پھر جب آپ کا چینج ہوتا ہے نا وہ فیملی مائنڈ سیٹ ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ دوسرے کے پاس جا رہے ہیں, رگڑا بھی لگتا ہے نا, پھر رگڑا لگے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو جو ہے نا اچھا باقی پیسے کیسے کمانے, پیسوں کے لیے آج کل تو کے زمانے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس پیسے کمانے کا آئیڈیا نہیں ہے. آپ کے پاس موبائل فون ہے, آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, آپ اس سے سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ اس کے اوپر جیسے میں نے ایگزامپل دی, میں نے اپنے جو بیٹا ہے میرا, میں نے اس سے اسٹارٹ کروائی ہے ویڈیو ایڈیٹنگ, وہ اس نے کری ہے 1 مہینے کے اندر. وہ کافی اتنا ہو گیا کہ میری ویڈیوز وہ ایڈٹ کر دیتا ہے جو میں چاہتا ہوں جس لیول کے اوپر. تو کوئی بھی بندہ, تھوڑے سے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, اچھا پی سی چاہیے ہوتا ہے آپ کو, اچھی ساری ٹولس چاہیے ہوتے ہیں, لیکن اگر نہیں بھی ہیں آج کل تو ٹک ٹاک کے اوپر آپ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ خود ہی ایڈٹ ہو جاتی ہیں. مطلب ٹک ٹاک کے اوپر آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں. تو 1 by 1 اسٹیپ آپ کام کرنا اسٹارٹ کریں. اور جو چھوٹے لیول کے لوگ ہیں پیسو انکم کو نہ دیکھیں زیادہ, ان کو ایکٹیولی کام کرنا چاہیے. جو یہ ایج ہے یہ کام کرنے کی, ایون انٹل 30 پیسو انکم کو آپ کو لازمی دیکھنا چاہیے, تاکہ آپ کو آگے کے لیے جب زیادہ پیسے ہیں تو پتہ چلے. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ کمپاؤنڈنگ ایک چیز ہوتی ہے, آپ کے پاس آج کچھ ہوگا, آپ نے اس سے پروفٹ بنایا, پھر اگلے دن کچھ ہو گیا, اگلے مہینے کچھ ہو گیا, اسی طرح سے کمپاؤنڈنگ سنو بال بنتی رہے گی, پیسے بڑھتے رہیں گے. یہی چیز ایکسپیرینس میں بھی ہوتی ہے. آج آپ کے پاس ایک چیز کا ایکسپیرینس ہے, آپ نے اگلے دن دوبارہ وہی امپلیمنٹ کیا, ہو سکتا ہے آپ کو فردر اس میں فائدہ ہو, آپ اس کے اندر فردر اس کے اندر پروسیس امپروو کریں, فردر امپروو کریں, اسی طرح سے کرتے رہیں گے تو آپ کا ایکسپیرینس بھی امپروو ہوگا. اسی طرح سے جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انویسٹمنٹس کے اندر آپ جیسے جیسے ٹائم گزاریں گے ویسے ویسے آپ کا اس میں امپروو آنا جو پروسیس ہے وہ امپروو ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ کو شروع میں ایکٹیو انکم کی طرف دیکھنا چاہیے, جس میں فائبر ہو گیا, جس میں اپ ورک ہو گیا. مشکل ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, مشکل نئے اکاؤنٹ تو ہر چیز ہے نا, مشکل ہر چیز ہے, لیکن ہمیں تو کام, میرا تو فوکس یہ ہے کہ یار مشکل اگر کوئی چیز ہے نا تو پھر پیسے اسی میں بنیں گے, پیسے اسی میں بنیں گے. سولوشن آپ جب پرابلم نظر آئے گی تبھی تو سولوشن دے سکتے ہیں آپ. اگر پرابلم ہوگی نہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر کوئی بھی کام کر سکتا ہے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار کوئی چیز مشکل ہے تو معذرت کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ کو چیزیں مشکل لگ رہی ہیں, آئی تھنک یو شوڈ بی مور ایکسائٹیڈ. اگر کوئی چیز مشکل ہے تو مشکل چیز کرنے کا مزہ ہی الگ ہے. جیسے وہ لوگ کہتے ہیں نا, مجھے کہتے ہیں لوگ کہ یار یہ ولاگنگ صحیح نہیں ہے, لوگ جو ہے نا ولاگنگ فضول کی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یار وہ تو صحیح بنا رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں دیکھ کر ان کو. اگر آپ دیکھنا چھوڑ دیں, اپنا ٹائم ضائع کرنا چھوڑ دیں, تو شاید وہ بنانا بھی چھوڑ دیں. لیکن آپ کیونکہ وہی چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی وہی بنا رہے ہیں. وہ تو انٹیلیجنٹ ہے کہ آپ سے پیسے کما رہے ہیں وہ, لیکن آپ چھوڑ دیں گے دیکھنا تبھی تو وہ بنانا چھوڑیں گے. اور کیا کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تو یار, اس کے علاوہ آپ کو جاب, پاکستان میں پرابلم کیا ہے کہ آپ کو جو لیٹس سے ہارڈ لیبر والی جاب ہے وہ لوگ پسند نہیں کرتے کرنا, لیکن میرے خیال سے ان سے سافٹ اسکل ڈیولپ ہوتی ہیں. میں خود جب یو کے گیا تھا تو میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو میں وہاں پر کام کرتا تھا, بہت کم پیسوں میں کیشیئر کی جاب کرتے تھے, یا لیٹ سے وہ جو آرڈر پکر ہوتا ہے, میں نے اس کی جاب کی ہے. اگر آپ نے اوکاڈو کا نام سنا ہو وہاں پر, تو میں نے وہاں کا فریزر میں کام کیا. میں نے اس کے آلموسٹ کوئی -5 -6 ڈگریز کے اوپر ہم لوگ سوٹ میں ہوتے تھے. یہ بڑی نیکسٹ لیول بات کی آپ نے, ہمارے یہاں ٹرینڈ نہیں ہے. ہمارے یہاں ٹرینڈ نہیں ہے اس کا. میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کیوں نہیں ہے, کیونکہ پیسے کم ہیں, بہت کم پیسے ہیں. اچھا میں ایک اور چیز, لیکن ایگو کا بھی تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور پھر بہت ساری, دیکھیں ایگو کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, پیسوں کا مسئلہ ہونا. لوگ کیا کہیں گے, میرا بچہ جو ہے میکڈونلڈس پر جاب کر رہا ہے, بالکل یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے. پیسوں کا مسئلہ ہونا چاہیے. اچھا میں اس میں ایک بڑی اچھی بات میں نے کہیں سنی تھی اور اس پہ میں نے امپلیمنٹ کیا. یہ میں نے اپنے بیٹے کو جو میں نے کروانا شروع کیا نا, میں نے وہی بات سوچ کے میں نے اسٹارٹ کیا تھا یہ کرنا. اب آپ جیسے لیٹ سے, لیکن آپ نے کہا ہے نا سافٹ اسکلز اس سے آپ کی بنتی ہے, بڑی خوبصورت بات ہے. ہاں بالکل سافٹ, میں اس پہ آتا ہوں, لیکن کیونکہ میری بھی سافٹ اسکل وہیں سے. بائی دا وے میں نے یو کے میں کام کیا, میں نے ایک سال گزارا تھا, ماسٹرس کیا تھا اپنا. اس میں میں نے ماسٹرس میں جتنا سیکھا تھا اس سے کہیں زیادہ میں نے جابس میں سیکھا تھا, جو کہ اور جابس تھیں, جس میں میں کیشیئر تھا, جس میں میں لیٹ سے آرڈر پکر تھا, ایز اے سیڈ. اس طرح کی ملٹیپل کمیونیکیشن آپ کی کانفیڈنس آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. میرے ایک جاننے والے ہیں, ان کا بیٹا ابھی وہ یو ایس میں ہی رہتے ہیں, تو وہ یو ایس میں اس کو بھیج رہے تھے یونیورسٹی میں. تو کہتے ہیں نہیں یار میں اس کو جاب نہیں کرواؤں گا, اس کو جو ہے نا صرف اور صرف پڑھائی پہ فوکس کرنا چاہیے. میں نے ان کو یہی بولا تھا, میں نے کہا یار پڑھائی کا فوکس ٹھیک ہے, لیکن پڑھائی کے فوکس سے بہت زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جاب کروائیں, چاہے وہ اور جاب کراؤ چاہے کچھ کراؤ, تھوڑا بہت اس کو یہ چیز پتہ ہونا چاہیے. خیر وہ انہوں نے بات نہیں سمجھی تھی. اینی ویز, تو یہاں پر جو میں نے بتایا نا آپ کو, کہ جو میں سن رہا تھا کہ آپ کے جب بچے باہر جاتے ہیں, لیٹ سے کوئی بیچلر کرنے جا رہا ہے, کوئی ماسٹرس کرنے جا رہا ہے, اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے $1,000, کہ وہ $1,000 یا پاؤنڈ میں ایکولنٹ جو بھی پیسے بن رہے ہیں, اس کا وہ جو منتھلی پیسے ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں, اس کے لیے وہ پریشان ہوگا. آپ اس کو اکوپ کریں کہ وہ
بجائے یہ کہ وہاں جا کے اور جابس کرنا ہے تو اچھی بات ہے, میں اس کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن ایسے لوگ ہیں جو $1,000 بہت آرام سے جو لیٹس سے فائبر جیسے پلیٹ فارم ہے اس کے تھرو کما سکتے ہیں. اپ ورک پہ تو آسانی سے کما سکتے ہیں. آپ کا وہ ٹائم جو آپ وہاں پر جا کے اور جاب میں خرچ کریں گے, میں صرف ٹائم کی, میں کام کو برا نہیں کہہ رہا, میں صرف ٹائم کو بول رہا ہوں کہ آپ اس ٹائم کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. وہ جو بچہ وہاں جا رہا ہے اس کو یہ پتا ہوگا کہ وہ $1,000 کا جو مجھے اور جاب کرنی ہے وہ تو مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ میرے پیسے تو اسی سے بن رہے ہیں جو میں فری لانسنگ کر رہا ہوں. تو فری لانسنگ کا کام بچوں کو میں تو کہتا ہوں 13 سال 14 سال کی ایج سے ہی سمجھانا شروع کر دیں. میں ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں, میرے 2 بیٹے اور ہیں جو چھوٹے ہیں, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں اپنے بڑے بھائی کو کہ وہ کام کرتا ہے اور اس کو پیسے ملتے ہیں, تو وہ چھوٹا والا جو میرا ابھی کلاس 5 میں, وہ بھی کہتا ہے مجھے بھی کام دیں, مجھے بھی ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے. تو بچوں میں ارج شروع ہو جاتی ہے. پیسوں کو جو پرابلم یہ ہے کہ پرسنل فائنانس میں سب سے بڑا پرابلم یہ لوگ پیسوں کو برا سمجھتے ہیں. پیسوں کو برا نہیں سمجھتے چاہیے. بچوں کو, میں آپ کو بتاؤں, ایک فیملی کو میں کینیڈا میں جانتا ہوں جو اپنے بچوں کو کہتے, اب تو خیر ٹائم ہو گیا, لیکن وہاں پر ٹرالیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کوائن ڈالنا پڑتا ہے جب ٹرالی ملتی ہے, تو وہ بچوں کو پھیلا دیتے تھے اپنے کہ بھائی جو پیسے چاہیے وہ جو لوگ چھوڑ کے گئے ٹرالیز وہ اٹھا کے لاؤ اور اس میں پیسے چاہیے $1 مل جائے گا. تو ایسے لوگ, اب وہ چاہیں کہ آپ مینٹیلٹی کو کچھ بھی سمجھیں, لیکن ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے اور وہ بچے آگے جا کر کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا, مطلب اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے کہیں نہ کہیں, چاہے وہ اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں, لیکن میرے خیال سے وہ ایک تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ نا دونوں زاویے نکال سکتے ہو, ایک پازیٹیو زاویے نکال سکتے ہو اور ایک انتہائی تنگ نظر گھٹیا بات بھی کر سکتے ہو. یس بالکل بالکل. اب اس کے اوپر میں کہوں گا کہ نہیں یار زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ جو ہے بچے کو کچھ کام کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں, لیکن دوسرا بندہ بولے گا نہیں یار کیا کنجوس ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ خاص طور پہ جو بچے باہر پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں کہتا ہوں یہیں سے وہ $1,000 کمانا شروع کر دیں, تاکہ آپ کو وہاں جا کر اگر پیسوں کی وجہ سے آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں تو وہ پیسوں کی وجہ سے ٹائم ضائع نہ کریں, ویسے آپ وہاں کے انٹریکشن کر لیں, وہاں کے لوگوں سے ملیں, ایون جاب بھی کریں وہاں پر, تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ وہاں پر لوگ کام کیسے کرتے ہیں. کیونکہ وہ ایک کلچرل شاک ہوتا ہے جب آپ کو پلیز بولنا پڑتا ہے اور تھینک یو بولنا پڑتا ہے, جو کہ یہاں پر تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ یہ میں 1 سال کے اندر یہ چیز میں نے بہت سیکھی کہ وہاں بھائی پلیز کس طرح بولنا ہے اور تھینک یو کیسے بولنا ہے, ہر چیز پہ پلیز پلیز کرنا ہوتا ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیزیں, سافٹ اسکلس اگین یہ چیزیں آپ کی بن رہی ہوتی ہیں. ایون میکڈونلڈ پہ یہاں پر کام کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ کسٹمر انٹریکشن کیسے کرنی ہے. بالکل, آپ کو یہ چیزیں کسٹمر فیسنگ آپ کو, اب میں اپنی بات کروں تو میں ابھی تک جو کام کیا ہے میں نے ایک طرح سے کوئی بھی کسٹمر فیسنگ کام نہیں کیا تھا جب تک میں نے یوٹیوب نہیں کیا تھا. اس سے پہلے تک میں کوئی پبلک اسپیکنگ نہیں کرتا تھا, میں اپنی جاب میں رہتا تھا, میری جاب انجینئرنگ سے ریلیٹڈ تھی, میرا کام صرف ایکسل کے اوپر ہوتا تھا یا لیٹ سے کوئی ٹولز ہوتے تھے وہ یوز کرتا تھا, اپنے مینیجر سے بات کرتا تھا, میں کولیگ سے بات کرتا تھا. جب سے میں نے, اور جو میری کسٹمر انٹریکشن والی چیز تھی وہ میں نے آج سے 20 سال پہلے اپنی UK میں کی تھی, اس کے علاوہ میرا کبھی کسٹمر انٹریکشن نہیں ہوا. اب جب میں یوٹیوب پہ کر رہا ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہے یار میں کتنا لیک کرتا تھا اس کے اندر شروع میں, اسپیشلی جب میں نے کیا تھا. جو آپ کو پبلک اسپیکنگ اس چیز نے سکھائی وہ کوئی اور چیز سکھائی نہیں سکتا تھا. اور وہ چیز لوگ اگر برا سمجھیں گے کہ KFC پہ کام کرنا برا ہے یا میکڈونلڈ پہ کام کرنا برا ہے, تو آپ اپنے بچوں کو ایز اس کے اندر جو بلٹ اپ کر رہے ہیں اس ٹریڈ کو, اس کو دیکھیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کتنے پیسے مل رہے ہیں, ایون دو کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں. زبردست کانورسیشن ہو گئی. اور یہ جو پرسنل فائنینس کا یہ ٹاپک ہے نا, یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ولی بھائی دبئی میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ ایک پوڈ کاسٹ کریں گے انشاءاللہ. بالکل, اگر یہ پوڈ کاسٹ آپ کو اچھا لگے تو مجھے بتائیے گا لازمی کامنٹس میں, اور اس پر پارٹ 2 کروانا ہے تو بھی مجھے بتانا, اور جب پارٹ 2 ہوگا تو میں اناؤنس کروں گا, اینڈ دین آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات لوں گا. یہ پوڈ کاسٹ ہم لوگوں نے تھوڑا سا جلد بازی میں کیا ہے تو آپ لوگوں کے سوالات میں لے نہیں پایا معذرت کے ساتھ, لیکن یہ ہے کہ مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت بہت شکریہ ولی بھائی, تھینک یو. آئی ہوپ کہ آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا. ہاں بالکل یار, مجھے بہت مزہ آیا. مجھے ان چیزوں کو بات کرنے میں ویسے ہی مزہ آتا ہے, اور میرا یوٹیوب چینل ہے ہی اسی چیز کے اوپر. تو میرے پاس بائی دا وے شروع میں مجھے کانٹینٹ میں مسئلہ ہوتا تھا, لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرا مجھے کوشچن سمجھ میں آنے لگے کہ مجھے جو لگتا تھا کہ بہت چھوٹی چیز ہے وہ پوری ایک سائنس ہے اس کے پیچھے جو لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی ہے. تو میں یہ کہوں گا لوگوں کو کہ یار بالکل اس کو سیریس لیں, اور کسی بھی طرح کی انویسٹمنٹ کو, چاہے اس میں نقصان بھی ہو رہا ہو, اس سے سیکھیں, لرن ضرور کریں اس میں. مطلب آپ یہ نہ سوچیں کہ کرنے کے بعد, میں اگین بہت ساری ایگزامپل دے سکتا ہوں, لیکن لرن کرنے کے بعد اس کو ریپیٹ نہ کریں, لیکن اس سے سیکھیں اور اگلی چیز پہ جائیں. دوسری مسٹیک کر دیں لیکن وہ سیم مسٹیک ریپیٹ نہ کریں. زبردست, جزاک اللہ بہت بہت ولی بھائی. چلیں یار, السلام علیکم. تھینک یو, السلام علیکم.